تشریف لائیں. اس جشن قائم کا آغاز آیات تلاوت کلام پاک سے کریں. بلندترین نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بے شک بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
صلوات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد جناب قاری مرزا یوسف صاحب بازبان الہی مد و ثنا کر رہے تھے بارگاہ امام عالی مقام بارگاہ معصوم کونین میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش گزار ہوں محترم جناب محمد حیدر صاحب جنرل سیکریٹری تنظیم جعفری سے تشریف لائیں اور تقریر کو پیش کریں آپ حضرات سے گزارش ہے جو حضرات کھڑے ہوں سے فرش مسرت تشریف لائیں علماء و خطبہ آپ کے سامنے ہیں دیگر علماء و خطبہ تقاریر فرمائیں گے آپ کے سامنے محمد حیدر صاحب جنرل سیکریٹری تنظیم جعفری تقریر کرنے جا رہے ہیں بآواز بلند نعرہ صلوات جو حضرات کیمرے کے ذریعے گھروں پر لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سن رہے ہیں اگر کوئی عذر نہ ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے فرش مسرت پر تشریف لا کر ثواب کثیر حاصل کریں بآواز بلند نعرہ صلوات حضرات السلام علیکم اسٹیج پر موجود ہمارے تمام علماء کرام اور جشن میں تشریف لانے والے مومنین اور مومنات سے بہت ہی مختصر تعارف کراتے ہوئے کہ یہ جشن خان کا سلسلہ 1982 میں شروع ہوا تھا اور 2024 میں ہو رہا ہے یہ 44واں پروگرام اس سال ہو رہا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو 6 سال کے بعد میں عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم ضروری صاحب قبلہ اس جشن کا گولڈن جوبلی کا پروگرام کریں گے سلور جوبلی میں شوذب میاں نے 2 زائر ایران عراق اور سیریا کی زیارت کے لیے بھیجے تھے اور گولڈن جوبلی میں انشاءاللہ مولا چاہیں گے تو اور زیادہ تعداد ہوگی یہ مجھے یقین ہے میں یہ بھی بتا دوں جو بھی مومنین بیٹھے ہیں کہ یہ جشن جو ہے ایک معجزاتی شکل میں ہے یہاں جو بھی حضرات آتے ہیں اگر وہ دعا مانگیں گے آج کی شب میں رات میں تو آپ اگلے سال مجھ کو بتائیے گا کہ آپ کی دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی یہ امام نے وعدہ کیا ہے اور جب یہاں روضہ کاظمین میں رات کے کسی وقت ایسا لگتا ہے کہ شاید امام تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پر یہ بہت ہی مختصر سی ٹیم ہے ہمارے شوذب میاں ہیں چیئرمین تنظیم جعفری کے ہمارے وسیع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تنظیم جعفری کے صدر ہیں اور کچھ
اس میں جاوید عابدی صاحب ہیں جو تنظیم جعفری کے کیشیئر ہیں، جناب جواد نقوی صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ سیکریٹری ہیں۔ یہ دونوں ہی شخصیتیں بہت ہی محنت، بہت ہی خلوص سے پورے سال فکر مند رہتی ہیں کہ اس جشن کو کیسے کامیاب کیا جائے، جس میں میں بھی شریک رہتا ہوں۔ وہ بیرونی شعراء کرام سے پورے سال ان سے رابطہ رکھتا ہوں، ان کی خرید پوچھتا رہتا ہوں تاکہ 18 شعبان کو وہ جشن قائم سے کہیں باہر نہ چلے جائیں۔ اور یہ تنظیم جعفری کو فخر ہے کہ ہندوستان کے مشہور شعراء کرام نے اس جشن میں پڑھا ہے، یعنی جیسے ہمارے خمار صاحب مرحوم انٹرنیشنل شاعر تھے، انہوں نے 4 یا 5 بار اس جشن میں پڑھا ہے۔ ڈاکٹر ساغر اعظمی تھے، وہ انہوں نے پڑھا ہے۔ بیکل حصائی MP تھے، اہل سنت تھے، انہوں نے پڑھا ہے۔ منظر بھوپالی نے پڑھا ہے۔ تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عوام کی پسند کا شاعر لایا جائے، پورے سال اس پر فکر رہتی ہے، اور ہمارے شوذب میاں پوچھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا ہے، لیکن تنظیم جعفری صرف اور صرف پورے سال اسی فکر میں رہتی ہے کہ آپ کی پسند کا شاعر کیسے بلایا جائے۔ میں بہت ہی چند لفظوں میں جو ہمارے تنظیم جعفری میں مطلب یہ ورکر ہیں ان کے نام لے لوں۔ جناب محمد صاحب ہیں، جناب عسکری صاحب ہیں، علی باقر صاحب ہیں، اور سید افروز رضا صاحب ہیں، ناصر نقوی صاحب ہیں، قاری کریم صاحب ہیں، اور ہمارے حسین مہندی صاحب جو جشن قائم کے روح رواں تھے کہ یہاں کے انتظام کے دیکھنے والے، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کاظم مہندی صاحب ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو حضرات تشریف لائے ہیں اس جشن میں ان کا بھی بہت بصد ادب ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک بار پھر تمام مومنین سے گزارش کریں گے کہ آج رات میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے اس جشن قائم کے فرش پر بیٹھ کر کے، مجھے 101% یقین ہے کہ آپ کی دعا خالی نہیں جائے گی۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور شاعر ہمارے پاس بہت اچھے ہیں، اور پھر میں آپ کو یاد کہنا چاہوں گا کہ آپ جشن کو چھوڑ کے نہ جائیے گا، ورنہ بعد میں پچھتائیے گا کہ اتنے اچھے شاعر، اتنے اچھے کلام پڑھ کر کے چلے گئے اور میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ شکریہ محمد حیدر رضوی صاحب، آپ کے درمیان اپنے خیالات کا اظہار پیش فرما رہے تھے۔ میں گلپوشی کے لیے گزارش گزار ہوں فرزند خطیب الایمان، جانشین خطیب الایمان عالی جناب شوذب کاظم جرولی صاحب سے تشریف لائیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اشرف علی غروی صاحب، نمائندہ محترم مراجع علی دینی آیت اللہ العظمیٰ عالی جناب سستانی صاحب دامز اللہ الوارف کی گلپوشی فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میں جناب جواد نقوی صاحب، شبی صاحب، ناصر صاحب اور افروز صاحب سے گزارش گزار ہوں تشریف لائیں، علماء اور خطبہ کی گلپوشی فرمائیں۔ جناب عروج الحسن میسم صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ خطیب اہل بیت علی جناب عمار کاظم جرولی صاحب، محمد علی صاحب، دیگر علماء خطبہ کی گلپوشی۔ جواد عابدی صاحب جوائنٹ سیکرٹری تنظیم جعفری، شبی صاحب اور ناصر صاحب گلپوشی فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات درود بلند ترین نعرہ صلوات۔ مولانا سید افضال جرولی صاحب کی گلپوشی، جناب ناصر صاحب، محمد جواد صاحب اور شبی صاحب گلپوشی فرما رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ محترم وسیع صاحب کی گلپوشی جواد صاحب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مولانا تفسیر صاحب اور مولانا محمد علی صاحب کی گلپوشی، ناصر صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش مسرت تشریف لے آئیں۔ میں گزارش گزار ہوں جواد صاحب سے کہ صدر ادارہ چیئرمین تنظیم جعفری جناب شوذب کاظم جرولی صاحب کی گلپوشی کریں۔
باواز بلند نعرہ صلوات. گلپوشی کا دور ختم ہوتا ہے. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالیہ مولانا اشرف علی غروی صاحب نمائندہ محترم مراجع عالی دینی آیت اللہ سیستانی دامِ ظل الوارث سے تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانتظروا انی معاکم من المنتظرین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حضرات، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں تہ دل سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اس جشن کی مناسبت سے. اور جشن اور محفل کی جو اہم چیز ہوتی ہے وہ نظم کا دور ہوتا ہے. لہذا بہت ہی نہایت مختصر سے وقت میں 8 سے 10 منٹ آپ کی خدمت میں حائل ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. حضرات، یہ جشن کا سلسلہ جو ہم مناتے ہیں اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور معرفت کا مطالبہ ہے. جس امام کے سلسلے سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ امام پردہ غیبت میں ہیں. کیا معنی ہے پردہ غیبت میں؟ یعنی امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم نہیں پہچان پاتے، وَإِلَّا ہو سکتا ہے امام ہمارے درمیان ہی ہوں. تو امام کا وجود ہے. اگر امام کا وجود نہ ہو تو کائنات اور نظام کائنات تہو بالا ہو جائے. اور یہ بھی رسول اور آل رسول کے لیے خاص ہے کہ آغاز کائنات بھی آپ سے ہوا ہے، انجام کائنات بھی آپ سے ہوگا. اور معرفت کا مطالبہ ہم سے ہے. ہم انتظار کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کے ڈکشنری میں جو سب سے مشکل لفظ ہے اس کا نام انتظار ہے. انتظار ہم اور آپ جب کسی کا کرتے ہیں تو سخت مرحلہ ہوتا ہے، بہت آسان نہیں ہے. قرآن مجید میں جناب ہود کے کلام کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ قرار دیا. ارشاد ہوتا ہے، جناب ہود فرماتے ہیں جب عذاب کا وعدہ وغیرہ کیا گیا، تم لوگ بھی انتظار کرو اور یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. یہ ظاہری آیت کا معنی ہے، لیکن جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں اس آیت کا جو دوسرا مصداق قرار دیا ہے یہ امام علیہ السلام کے انتظار سے عبارت ہے. یعنی ہمیں آرڈر ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے ہم انتظار کریں. انتظار کیوں کریں؟ سب سے پہلی بات، انتظار کیوں کریں؟ جیسا کہ رسول اکرم کے معروف حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. تو جو انسان بغیر معرفت امام کے اس دنیا سے چلا گیا، گزر گیا، اس کی موت جاہلیت یعنی کفر پر ہوتی ہے، کفر و شرک پر ہوتی ہے. تو ہمیں معرفت کا مطالبہ ہے، ہم معرفت کریں، حاصل کریں. معرفت بھی ظرف و فراست کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہم آتے ہیں سنتے رہتے ہیں جناب سلمان کے ایمان کا درجہ اور ہے، جناب ابو ذر کا اور ہے، مشہور وہ 10ویں درجے پر ہیں، یہ 9ویں درجے پر ہیں. کیا مطلب ہے؟ اسی طرح جب ائمہ کی ولادت کی مناسبت سے ہم جشن کا اہتمام کرتے ہیں
ایک یہ ہے کہ ہر چاہنے والا اپنے اعتبار سے جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے. خوشی منانا ہے نا، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اسلوب جو ہے رنگ برنگے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں جشن منانا، خوشی منانا ہے. عام مومنین جو ہیں وہ اچھے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، نئے لباس کا اہتمام کرتے ہیں. اس سے جو بالا ہیں، جو علماء محققین ہیں، وہ چاہتے ہیں اس شب کی تاریخ میں کوئی نئی تحقیق پیش کر دیں تاکہ امام کی بارگاہ میں وہ پیش ہو. فرق ہے، ظرف کے اعتبار سے فرق ہے. اسی طرح خداوند عالم کی طرف سے ان مناسبات پر جو اللہ کی طرف سے پیکج مومنین کے لیے ہوتے ہیں، مغفرت کا پیکج ہے، دعاؤں کی قبولیت کا پیکج ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کا پیکج ہے، یہ تمام چیزیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس صف میں ہیں. ہم امام کی معرفت، خوشی منا رہے ہیں تو ہر ایک ہی چیز نہیں ہے، معین نہیں ہے. مثلا بعض ہیں خود امام کے چاہنے والے کہ گھر میں اگر فاقہ ہو رہا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے تو ہم آج کی تاریخ، مثلا ولادت کی تاریخ یا امام کی جو ہے خوشی کے لیے اس کے گھر میں ہم نے خوشی کا سامان کیا تو یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں شادمانی ہو، خوشی ہو، ہریالی ہو تو ہمارے بندوں کو خوش رکھو، ہمارے بندوں کو خوش رکھو. تو اس سے ہمیں استفادہ، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم معرفت واجب ہے، اور خدا نظام کائنات کو خدا نے استوار کیا ہے نظام رسالت و امامت پر. ہدایت کا سلسلہ خلقت سے پہلے ہے. آپ لطف اندوز ہوں گے، مغربی دنیا کا ایک رائٹر ہے، صرف اسی کا قول نقل کرتے ہیں، اور عقیدہ مہدویت اس وقت عالمی عقیدہ ہے. ہر باشعور قوم کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے آخری زمانے میں ایک آنے والا آئے گا جو اس کائنات کو جو ظلم و ستم سے پر ہوگی اس کا خاتمہ کرے گا. اور آج ہر انسان تخت پر پہنچنا چاہتا ہے، کرسی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، چاہے جس طریقے سے پیسہ خرچ کر کے، طاقت کا استعمال کر کے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آل نبی اور آل نبی بھی حکومت کرنا چاہتے تھے، دشمن بھی حکومت کرنا چاہتا. فرق کیا ہے؟ نبی اور آل نبی نے حکومت کو وسیلہ قرار دیا تھا تاکہ پرچم عدل و انصاف کو لہرایا جائے، اور دشمن نبی آل نبی نے حکومت کو ہدف قرار دے دیا تاکہ اس کے ذریعے سے شکم پوری ہو، کنبہ پروری ہو. یہ فرق ہے دونوں میں. تو یہ عقیدہ عالمی عقیدہ ہے مہدویت کا. اب یہ ہے کہ انتظار کون کر رہا ہے عملی طور پر؟ انتظار عبادت ہے، عملی طور پر انتظار کون کر رہا ہے؟ کیا فقط لقلق لسانی ہے یا یہ ارشاد ربانی کے مطابق انتظار ہم کر رہے ہیں؟ اگر انتظار ہے تو ہمیں مومنین کے صفات کو پڑھنا پڑے گا، ریڈنگ کرنی پڑے گی. امام کا جو چاہنے والا ہوگا، جو امام کے آوان و انصار میں سے ہوں گے، وہ سنجیدہ ہوں گے، وہ فتنہ و فساد سے پاک ہوں گے، سچی نیت ہوگی، اخلاص کے کسوٹی پر ان کا عمل ہوگا. ایسے افراد جائیں گے. دعویٰ کرنے والے جو ہے فقط جن کے قول و عمل میں مطابقت نہیں ہے، جن کے قول و عمل میں تضاد ہے، وہ نہیں جائیں گے. اس کا فائدہ سنیے، بس ختم و دعا. باقی مفصل تقریر ہر سال مولانا حجت الاسلام عروج الحسن میثم صاحب فرماتے، وہ انشاءاللہ فرمائیں گے. ابھی آپ کے سامنے آخری کہ اس عقیدہ مہدویت کو دنیا کے جو پڑھے لکھے ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں. تو ایک نام اس وقت میرے ذہن سے
چلا گیا ہے، پروفیسر ہیں مغربی دنیا کے، وہ کہتے ہیں میں نے تمام اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کیا، ریسرچ کی، پڑھا، تو مجھے ایک قوم ایسی ملی جو دبائی گئی، کچلی گئی، ماری گئی، منبر و محراب سے دور رکھا گیا، حکومتی منصب سے دور رکھا گیا، لیکن آج بھی وہ نشو و نما کی کیفیت میں ہے۔ کہا وہ قوم کہا وہ قوم تشیع ہے۔ جتنا ظلم و ستم اس قوم پر ہوا کسی اور قوم پر نہیں ہوا، پھر کیا وجہ ہے اس قوم جو ہے یہ قوم ابھی تک باقی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی امید کی کرن ان کے سینے میں ہے جس کے نور کے ذریعے سے یہ قوم آگے بڑھ رہی، پیچھے نہیں جا رہی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا انہیں امید ہے کہ ہمارا امام آئے گا، عجل اللہ فرجہ الشریف، ہمارا امام آئے گا۔ یہی ایسا عقیدہ ہے جس نے انہیں باقی رکھا ہے اور انہیں آگے بڑھنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں آج طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں برسر پیکار کون ہے؟ آج اسلام حقیقی کس کے پاس ہے؟ آج عملی انتظار کون کر رہا ہے؟ یہی آخری امام کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا پیغام یہ ہے، جیسا کہ مراجع کرام، علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تمام ائمہ کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں، دیکھیں ائمہ کے قریب ترین کون لوگ ہوتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا ہر مقام پر کہ ہم بھی امام کے آوان و انصار میں ہمارا شمار ہو، شامل ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے امام کی بزم کی زینت، امام کے جو قریب رہنے والے ان کی صفات کیا ہیں۔ جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، شرکت کرنے والے اور تھے، نگاہ نبوت و امامت میں قریب رہنے والے اور تھے۔ فرق کرنا، شرکت کرنے والے بہت سے تھے لیکن جو قریب تھے، کہیں سلمان کا نام آئے گا، کہیں ابو ذر کا نام آئے گا، کہیں میثم تمار کا نام آئے گا، کہیں کمیل ابن زیاد کا نام آئے گا، کہیں زرارہ بن آیون کا نام آئے گا، کہیں محمد مسلم کا نام آئے گا، کہیں جمیل بن دراج کا نام آئے گا، کہیں حسن محبوب کا نام آئے گا۔ یہ کیسے تھے؟ جو متقین تھے، با وقار تھے، با کردار تھے۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہم جب آتے ہیں امام کے فرش مسرت سے جو پیغام لیں، عملی طور پر ہم انتظار کریں اور سنجیدگی سے جتنے لوگوں نے امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے دعا کی ہے، شب بیداریاں کی ہیں، 40 شب جا کر عمل کیا ہے، خلاصہ یہ ہے امام نے ان سے ایک ہی جملہ کہا، ہمیں تم تلاش نہ کرو، تم ایسا کردار بناؤ کہ ہم تمہیں تلاش کریں، تمہارے پاس ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید اشرف علی غروی صاحب، بہترین تقریر آپ کے سامنے فرما رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب محفل عروج بلاغت عالی جناب عروج الحسن میثم صاحب سے تشریف لائیں، بیان فضائل قائم آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على حجة الله الثاني عشر الإمام المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو اس پرمسرت اور باسعادت موقع کی مناسبت سے تمام حاضرین محفل، مومنین کرام، علماء اعلام، مراجع اور ربانی اور مکتب اہل بیت کے تمام شاگردوں اور فرزندوں کی خدمت میں تحفہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ صدر محفل مقاصدہ جناب مولانا شوذب جرویلی صاحب، مولانا عمار کاظم جرویلی صاحب، مولانا جناب سید اشرف علی صاحب، نمائندہ مرجع وقت آیت اللہ العظمی سیستانی حفظہ اللہ، اور تنظیم جعفری کے صدر محترم اور میرا خیال صدر ہیں رضوی صاحب، سیکریٹری اور صدر محترم تشریف فرما ہے، بہرحال تمام اراکین، سب کی توفیقات میں اضافے، استمرار اور دوام کے لیے دعا گو ہوں پارگاہ خداوند عالم میں بتصدق حضرت حجت علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ محفل تاخیر سے شروع ہوئی اور ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو پبلک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ یہ محفل دیر سے شروع ہوتی ہے، یہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ مومنین کرام کے دیر سے تشریف لانے کے سبب دیر سے شروع ہوتی ہے۔ ارادہ 9:30 بجے شروع کرنے کا تھا، شوذب میاں سے ہماری گفتگو 2-4 دن پہلے ہو چکی تھی اور میٹنگ میں بھی یہی سب اراکین نے طے کیا تھا۔ بہرحال کیونکہ اس محفل کے مقرر اول 1982 غالباً خطیب الایمان مولانا طاہر جرویلی صاحب علی اللہ مقامہ، میں نے تو نہیں سنا اس محفل میں ان کو، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ تشریف لاتے تھے اور ان کی روش یہ ہوتی تھی اس محفل کی تقریر میں اور ان الفاظ کے ساتھ وہ فرماتے تھے کہ سال بھر مجالس و محافل میں جس میں محفل بیان یا مجلس جو شعراء کا حال ہوتا ہے کہ وہ پیشخوانی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ حضرات غیر لفظی
کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہٹیں تو ذاکر آئے۔ خطیب الایمان فرماتے تھے آج اور محفلوں میں ہم لوگوں کا، مقرروں کا حال وہی ہوتا ہے جو شعراء کا مجلسوں میں ہوتا ہے کہ آج آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا ہٹیں تو اچھے اچھے شعراء آئیں۔ یہ رسم میں نے ایجاد کی تھی، اسے آپ میری جرأت کہہ لیں، جسارت تو نہیں ہے، یا میری آپ ڈھیٹائی کہہ لیں، کہ میں آدھے گھنٹے کے آس پاس اس تقریر میں لیتا تھا چاروں ناچار۔ اگر میں 10-15 منٹ بچا بھی لوں گا تو کون فجر کے وقت محفل ختم ہو جائے گی اور سب کھڑے ہو جائیں گے جماعت پڑھنے کے لیے۔ ہاں یہ بھی ایک ہے قابل توجہ پہلو، لیکن کیونکہ مولانا نے بھی تقریر کی، مہمان تھے وہ ہیں، اور میں تو میزبان مقرر ہوں، تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ آپ حضرات مل جل کے ایک صلوات پڑھیں جس میں آپ کا وقت میں بچا سکوں، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کئی منٹ پڑھوں گا۔ میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کو عنوان قرار دیا جس میں خداوند عالم اپنا ارادہ خاص کا حوالہ دے کر ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں ہمارا ارادہ ہے، یعنی شخصیت دیکھیں ذات کون ہے، وہ قادر مطلق کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے۔ وہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والا ارادہ، ہمارا ارادہ ہے کہ جو لوگ، جو ہمارے بندے زمین کے اوپر مستضعف رہے ہیں، آپریسڈ پیپل ہیں، جو ہمارے خاص بندے جو دبائے گئے ہیں، جن کا حق تھا ہمارے مملکت میں ہماری نمائندگی کا، اور ہے تھے بھی وہ ہمارے نمائندے، مگر اس دنیا ظاہری حکومت اس میں ان کا حق تھا، مگر ان کو دبایا گیا، مستضعف قرار دیا گیا، ان کو کمزور کیا گیا، سیاست سے، مکاریوں سے، ریاستوں سے، الیکشنوں سے، سلیکشنوں سے، گمراہیوں سے، طاغوتی قوتوں کے ذریعے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اب ان پر احسان کریں گے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو ائمہ بنائیں گے، امام بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، قائد بنائیں گے، رہبر بنائیں گے، ظاہری دنیا میں بھی، حکومت والی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنائیں گے، اس روئے زمین کا وارث بنائیں گے، پوری زمین کا حاکم بنائیں گے۔ اور بھی آیات قرآن مجید میں ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن قَبْلُ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، میں نے زبور میں پہلے بھی لکھ دیا، آسمانی کتابوں میں زبور کا حوالہ اللہ دے رہا ہے، ہم نے پہلے وہاں یہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض یعنی پوری روئے زمین، الف را میں استغراق، علماء جانتے ہیں ماشاءاللہ اہل فن، کہ ارض نام کا جو بھی پارٹیکل ہے اس عالم ارضی، اس پوری الارض کا ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ وارث یرثھا عبادی الصالحون، ہمارے صالح بندے، یہ طالح، یہ گمراہ، یہ ظالم نہیں، بلکہ ہمارے عباد صالحین وارث بنیں گے اس روئے زمین کے۔ اب سوال یہ ہے کہ پوری روئے زمین کے وارث کون بنے؟ پوری روئے زمین کے وارث تو تمام انبیاء بھی نہیں بن سکے جن کو حکومتیں ملی، سلیمان ہوں کہ داؤد ہوں یا سردار انبیاء ہوں، وہ ظاہری حکومت۔ چلیے خلفاء کو شامل کر لیجئے دوسرے مکتب کے حساب سے، مکہ مدینہ وغیرہ وغیرہ، یا بعض ملکوں میں، افریقہ کے کچھ ملکوں میں، ہندوستان تک نہیں، چائنا تک نہیں، امریکہ تک نہیں، برطانیہ تک نہیں۔ پھر ائمہ برحق کو آپ دیکھ لیجئے، کہیں ہمیں نہیں نظر آیا کہ اس طرح الارض کا وارث اللہ کا عبد صالح، عباد صالحین بنے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ الہی قرآن میں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد،
اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو وعدہ کیا ہے وہ کر کے رہے گا، اس لیے کہ وہ کوئی دنیا کا عاجز حاکم نہیں ہے بلکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس کا ارادہ جو ہے، اس کا نفوذ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کا ارادہ کا پینیٹریشن اتنا ہے، اتنی دھمک ہے کہ لفظوں کی احتیاج وہاں نہیں ہے اسے کہ وہ کہے ہو جا اور ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ کمیونیکیشن اور ارسال و ترسیل اور سمجھانے کے لیے لفظوں کا اشارہ لیا ہے، سہارا لیا ہے، ورنہ اس کا ارادہ ہی عین فعل ہے۔ اور وہ فرما رہا ہے کہ ہم وارث بنائیں گے۔ تو اب تک تو روئے زمین پہ دیکھیے میں دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں، چاہے مختصر ہو چاہے طویل ہو، جاتا ہوں کہ جوانوں کے ذہن میں یہ عقیدہ مہدویت راسخ ہو جائے۔ اور قرآن کی آیات بتا رہی ہیں، آیات بہت سی ہیں، آیت استخلاف بھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، نہیں پڑھوں گا آیت، ترجمہ بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مومنین سے وعدہ کیا ہے انہیں خلیفہ بنائے گا، یہ لیے وارث بنائے گا، حاکم بنائے گا، خلیفہ بنائے گا۔ اللہ نے کوئی لفظ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی اس لفظ کا سہارا لے کے اپنے ناپاک سلسلوں کو الگ کر لے۔ اللہ نے خلافت کا ذکر بھی کر دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے، پبلک کے چندے سے خلیفہ ان کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ صلوات بھی پڑھا کریے۔ ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں، اور میں تو اتنا ڈھیٹ ہوں کہ میں اپنے کو بور نہیں ہونے دیتا، لہذا ایک صلوات پڑھیں۔ جلدی جلدی دو چار باتیں کہنی ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیں، ماشاءاللہ علماء و ذاکرین و شعراء ایک سے ایک بہترین مہمان تشریف لا رہے ہیں، اور آپ ان کا استقبال نظروں سے کریں۔ بس گزارش ہے کہ ان کو اتنا نظروں سے تعاقب نہ کریں کہ ان کو ان کی جگہ پہ بٹھا کے چھوڑیں، پہنچا کے نہ آئیں، بس دیکھیں الوداع کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیں، مولانا میسن رضی صاحب تشریف لائیں، مل جل کے صلوات پڑھیں۔ علیہ السلام۔ تو تمام آیات میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، بہت سی آیات ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ابن خلدون کی کتاب میں جا کے دیکھیں؟ اس نے تو کھسیاہٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ شیعہ قوم جو ہے ہمیشہ مستضعف رہی، پسپا رہی، دبائی گئی، مارے گئے، قتل کیے گئے، حکومت میں آ نہ سکے، تو انہوں نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ داستانیں گڑھ لی ہیں اپنے دل مستر کی تسکین کے لیے کہ آئیں گے، کوئی امام آئیں گے، وارث آئیں گے، مہدی آئیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم خود گمراہ ہو، تم کیسے مسلم مورخ ہو؟ ابن خلدون کی بات کر رہا ہوں، ابن خلدون جس کا مقدمہ بہت مشہور ہے اور ہر یونیورسٹی میں مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ مقدمہ اہم ہے، تاریخ تو بالکل بوگس ہے، مقدمہ بڑا اہم ہے، فلسفہ تاریخ ہے اس کے اندر۔ یا ہم کسی مستشرق، یہ حوالے ہم اس لیے دیتے ہیں کہ دوسری جگہ بھی آہٹ ہے امام کے آنے کی، ٹائٹل بدل جائے، تم ہوویت بدل لو، شکل و شمائل بدل لو، دو باتیں نہیں بدل پاؤ گے۔ ایک تو جو آئے گا وہ تمہارے بقول ایشور کا اوتار ہوگا، اور ہمارے بقول وہ خلیفۃ اللہ ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا ہوگا۔ نہ اسے بدل سکتے ہو، نہ اسے بدل سکتے ہو کہ وہ محمد کا بیٹا ہوگا، وہ علی کا بیٹا ہوگا، وہ زہرا کا بیٹا ہوگا، وہ حسین کا بیٹا ہوگا۔ اسے کوئی نہیں بدل پایا، بڑے بڑے ناصبی نہیں بدل پائے اس کو۔ چنانچہ مخالفین کی کتابوں میں دیکھیں، اب آیات کی روشنی میں فقط یہ ایک حدیث نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ پیغمبر کا ارشاد ہے فریقین کی کتب میں، لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقوم قائمنا او حتى يخرج قائمنا۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں، توجہات کا طالب ہوں، پیغمبر نے فرمایا، سنی شیعہ کتابوں میں پیغمبر نے فرمایا اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں یعنی قیامت آنے میں ایک دن بچا، آخری دن، تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، اتنا طویل کر دے گا کہ ہمارا قائم
اس میں قیام کر کے رہے گا، اس میں خروج کر کے رہے گا۔ یہی تو وہ وعدے اور اس کی دھمک ہے کہ باطل کے دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کے کلیجے دہلے جا رہے ہیں کہ پیغمبر فرما گئے ہیں، مگر ایک لفظ رہ گیا، میں نے جو دہرایا، اتنا لمبا کر دے گا وہ دن کہ وہ قائم ہمارا من اطرتی، اس پر توجہ کیجئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ قائم، وہ مہدی جو آئے گا، وہ جو مانوتا کا ادوار کرنے آئے گا، جو وہ ہیومینٹی کا، ہیومن بینگ کا اپلفٹمنٹ کرنے آئے گا، وہ جو امید مستضعفان جہان ہوگا، یہ مختلف تعبیریں ہیں اور مختلف مکاتب فکر اور غیر اسلامی میں بھی آپ کو یہ سب ملیں گی، ہے نا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ من اطرتی، میری اطرت سے آئے گا۔ یہاں پہ لفظ اہل بیت بھی نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ اہل بیت میں بھی کچھ پردہ نشینوں کو شامل کر دیا گیا، کہیں حسب نسب اور شجرے میں کہیں شبہ نہ ہو۔ کہا میری اطرت میں سے وہ آئے گا۔ اب بتاؤ کون ہوگا؟ وہ اطرت رسول اللہ ہوگا، جسے اللہ خلیفہ بنا کے بھیجے گا۔ امت کے چندے اور ووٹ سے اور اجماع سے وہ خلیفہ نہیں بنے گا، وہ رسول اللہ کی اطرت میں سے ہوگا، اولاد میں سے ہوگا۔ حدیث آگے بڑھی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھرے گا کہ جیسے وہ عدل و انصاف سے ایسا بھرے گا کہ جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو جو ظلم و جور کو ختم کرنے والا ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، اور قرآن میں یہی امامت کے شرائط ہیں۔ اللہ نے کوئی 50 شرطیں نہیں بیان کی امامت کے لیے، بلکہ اللہ نے ایک موٹی سی شرط بیان کی، وہ بھی منفی چیز کے انکار کا۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ ہمارا وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ ہمارا عہد جو ہے، یہ عہدہ امامت، یہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اس کے مطلب وہ ہوگا امام برحق جو ظالمین کی فہرست میں نہ ہو اور اطرت رسول اللہ میں سے ہو، اور وہی آئے گا، اور وہ اکیلا نہیں آئے گا۔ آیت بتا رہی ہے کہ جن کو مستضعف قرار دیا گیا، ہمارا ارادہ ہے کہ ان پہ احسان کریں اور ان کو ائمہ بنائیں، ہم امام بنائیں، لیڈر بنائیں، رہبر بنائیں، حاکم بنائیں، اور ان کو وارث بنائیں روئے زمین کا، اور کوئی ابھی تک پوری روئے زمین کا وارث نہ بنا۔ اب یہی امام آنے والا ہے، بس میرے اختتامی مراحل ہیں، یہی امام آنے والا ہے جو الارض کا وارث ہوگا، مگر یہ اکیلا نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے ائمہ کا یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الذین جمع کا ہے، پلیورل ہے، اس کا مطلب مہدی اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ حکومت کرنے کے لیے مہدی کے ساتھ ساتھ ان کے آبا اور اجداد تمام اہل بیت آئیں گے، اور اسی کو عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے۔ اسی کو مل جل کے صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد، بلند آواز سے۔ بس مجھے 2 آیتیں 2-4 جملوں کے ساتھ اور بات تمام۔ اب اس عقیدہ رجعت کا انکار کیا جا رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں، رجعت، رجوع، پلٹ کے آنا۔ میں 2 آیتیں قرآن کی پڑھ رہا ہوں جس سے رجوع کا مطلب آپ سن لیں، رجعت کا مطلب عقیدہ رجعت کیا ہے؟ جو ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے، اور یہ عقیدہ قرآنی ہے۔ احادیث کو چھوڑ دیں، قرآن کی آیتیں 2 پڑھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کچھ صالح بندوں کو اور کچھ بڑے بڑے کلاکار گناہگاروں کو، بڑے بڑے ظالمین کو دوبارہ زندہ کرے گا، صالحین کو زندہ کرے گا الارض کا وارث بنانے کے لیے، اور ظالمین کو زندہ کرے گا بڑے بڑے مجرموں کو سزا دینے کے لیے۔ اور یہ قیامت کی سزا نہیں ہے، یہ قبل قیامت کی سزا ہے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ لگے کہ یہ امام مہدی سے متعلق ہے۔ پہلی آیت اللہ کہہ رہا ہے یومن نحشرہم جميعا ويوم نحشر من كل أمة فوجا
غور سے سنیے گا، میں ادھر ادھر کی ٹائم نہیں آپ کا خراب کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ یوم نحشر من کل امت فوجا، وہ دن کہ جب اللہ ہر امت سے ایک ایک گروہ اٹھائے گا، ہر امت سے ایک ایک گروہ اٹھائے گا. یہ کب اٹھائے گا، کب زندہ کرے گا؟ منکرین رجعت کہتے ہیں کہ یہ قیامت سے متعلق آیت ہے. تو بھائی قیامت سے ہر امت سے ایک ایک گروہ کو نہیں اٹھائے گا بلکہ ساری امتوں کو اٹھائے گا. بھائی پہنچ رہی ہے میری بات؟ نہیں، اس کے لیے بھی آیت پڑھ دوں. اللہ کہہ رہا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں حشر کریں گے یعنی جمع کریں گے میدان محشر. اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں جمع کریں گے تو ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں. یہ قیامت کی آیت ہے. کسی ایک کو، کسی امت سے کسی ایک انسان، ایک فرد کو بھی فلم نغادر، ہم چھوڑیں گے نہیں، اوائڈ نہیں کریں گے، ہم اگنور نہیں کریں گے. ہم ان میں سے ہر ایک ایک فرد، ایک ایک انسان کو اٹھائیں گے. یہ قیامت کی آیت ہے. مگر ہم نے جو دوسری آیت پڑھی، خداوند عالم فرما رہا ہے یعنی وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم انہیں جمع کریں گے اور ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور جو پہلی میں نے آیت پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم نحشر من کل امت فوجا، ہم ہر امت سے ایک گروہ اٹھائیں گے. تو قیامت میں تو سبھی کو اٹھایا جائے گا. اس کے مطلب یہ آیت بتا رہی ہے کہ قبل قیامت بھی ساری امتیں نہیں، ان میں سے ایک ایک گروہ اٹھایا جائے گا. یعنی کہنے دیجئے کہ حشر دو طرح کے ہوں گے، ایک ہوگا حشر اکبر، ایک ہوگا حشر اصغر. حشر اکبر قیامت ہے، حشر اصغر ظہور مہدی ہے. یہ قرآنی عقیدہ رجعت ہے. ہم ظہور کے انتظار ہیں اور میں ہیں، اور ظہور سے ملی ہوئی رجعت بھی ہے. سب سے پہلے جو امام مہدی کے سامنے آئے گا، یہی عقیدہ رجعت کے ذیل میں، وہ پدر مہدی، سید الشہداء، ابو الاحرار، پدر آزادگان، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہوں گے. جائیں کتابیں دیکھیں اور معرفت میں آپ کی اور زیادہ اضافہ ہو. اور پھر اہل بیت علیہم السلام ایک ایک کر کے، دو طرح کی روایتیں، ایک ایک کر کے آئیں گے یا ایک ساتھ آئیں گے. ایک ایک کر کے آئیں گے تو پوری روئے زمین پہ سارے اہل بیت حکومت کریں گے. اور اگر ایک ساتھ آئے، ایک روایت یہ بھی ہے، تو مختلف علاقوں میں ایک ساتھ ان کی حکومت ہوگی، کیونکہ ان کی اصل ایک ہے، ان کی نسل ایک ہے، ان کا جسم ایک ہے، ان کا نور ایک ہے، ان کا شجرہ ایک ہے، ان کی ابتدا ایک ہے، ان کی انتہا ایک ہے، ان کی عصمت ایک ہے، ان کی ولایت ایک ہے، ان کی طہارت ایک ہے، ان کی محبت ایک ہے، ان کی اطاعت ایک ہے، ان کا خمیر ایک ہے، ان کی طینت ایک ہے، ان کا نور ایک ہے، ان کی عصمتیں ایک ہیں، ان کی فضیلتیں ایک ہیں، ان کی بلندیاں ایک ہیں، ان کی کرامتیں ایک ہیں، ان کے اسلاب شامخات ایک ہیں، ان کے ارحام مطہرات ایک ہیں، ان کے آبا و اجداد ایک ہیں، ان کے جدات و امہات ایک ہیں. ارے ان کی رفتار ایک ہے، ان کی گفتار ایک ہے، ان کی رفتار ایک ہے، ان کی گفتار ایک ہے، ان کا کردار ایک ہے، ان کی معصومیت ایک ہے، ان کی قدرت ایک ہے، ان کی ولایت ایک ہے، اور ان کی قیامت بھی ایک ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزو، رحمتیں تمام، دو جملے کہنا، تقریر ختم ہو گئی. بس یہی ان کی حکومت ہے، یہی رجعت ہے جس پہ اللہ کہہ رہا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مستضعفین پر احسان کریں، ان کو ائمہ بنائیں اور ان کو الارض کا وارث بنائیں. اختتامی باتیں یعنی تقریر ختم، دو جملے کہوں گا، وہ ہماری ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ برا لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پانی وہیں مرتا ہے جہاں نشیب ہوتی ہے. اگر پانی کہیں میرے ان جملوں کا مر جائے تو مجھ سے شکایت نہ کریں، اپنا گڈھا پاٹیں اگر نشیب ہو کہیں. یہ شعراء معمولی مرتبہ نہیں ہے ان کا. کبھی کبھی 10-20 منٹ میں ایک نقطہ ہم آپ کا وقت لے کر بیان کرتے ہیں، اور ان کا ایک مصرع، ایک شعر اتنا نفوذ ہوتا ہے روحوں کے اوپر کہ وہ ایک شعر میں داستانیں کہہ جاتے ہیں. یہ دیوبلان وقت ہیں، یہ فرزدقان عصر ہیں،
یہ کمیتان زمانہ ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کی ہم ہمت افزائی کرتے ہیں، مگر شرط ہے فرزدہ کا کلام پڑھیے، اس کو فریم آف ورک بنائیے اپنی شاعری کا۔ سنیں، میں کچھ تلخ بات نہیں کرنا چاہتا، میں خود داد دیتا ہوں، یہاں سے کھڑے ہو کے پیار کر لیتا ہوں، لیکن پیار کی ادائیں ہوتی ہیں تو کرتا ہوں، گھٹنوں سے کھڑے ہو کے داد دیتا ہوں۔ میں تو خود ان کو کاؤنٹر کرتا ہوں جو بہانہ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے مداحان اہل بیت کو ہٹ کر دیا جائے، کاؤنٹر کر دیا جائے۔ ہم تو ان کو خود رد کرتے ہیں، لیکن ہمیں موقع بھی دیجئے نا آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ چنانچہ علماء شاعری کرتے ہیں، ذاکرین کرتے ہیں۔ دیکھیں مولانا اسم رضی صاحب بہترین شاعر، مولانا عباس ارشاد صاحب بہترین شاعر، اور بھی بہت سے ذاکرین و علماء ہیں۔ حقیر کو بھی کبھی کبھی توفیق ہوتی ہے۔ بہرحال ایک جملہ یہ کہ اپنے حدود کو پہچانیے، تبلیغ عقیدہ کیجئے، تاسیس عقیدہ نہ کیجئے۔ کسی بزرگ کا جملہ، غالباً علامہ حیدری کا، تبلیغ عقیدہ کیجئے، تاسیس عقیدہ، فاؤنڈیشن عقیدے کا آپ کا کام نہیں ہے نا۔ حدود میں رہیے، نہ غلو نہ تقصیر، سبیل نجات، الاحتیاط، صراط مستقیم، نہ ادھر ڈیویشن نہ ادھر۔ اور کرتے ہیں آپ حضرات، بڑے بہترین اشعار کہتے ہیں شعراء۔ ایک تو یہ، دوسری بات، اہل بیت کی بارگاہ تقدس اور عصمت آپ میں حفظ مراتب کا بڑا خیال رہے۔ بارگاہ عصمت ہے، فرشتے جن کی سرحد عصمت پہ پر نہیں مار سکتے، آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں سننے کے لیے، تو حفظ مراتب کا خیال رہے، کہیں سے ابتذال نہ آنے پائے۔ اور جہاں تک فنی شاعری کی بات ہے، آخری جملہ، جہاں تک طنز و مزاح، چلیے کسی کی روش ہی یہی ہے، اچھا لگتا ہے، تو یہ اس طرح کے الفاظ جو تھوڑے بہت غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، دشمنان اہل بیت اور دشمنان شیعہ نواسب اور ان کے پیروں کے لیے جتنا چاہیں مزہ لیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ حدود میں رہیں، لغو گوئی نہ ہو، مگر جتنی چاہیں کھچائی کریں، ہیلو ہائے جو چاہیں کریں، انگریزی کے الفاظ استعمال کریں، بونڈے الفاظ بھی باز چلیں گے ان کے لیے، مگر اہل بیت کا نام وہاں پر نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی کم سے کم حفظ مراتب رہے، اہل بیت کے ساتھ فقط سنجیدہ مدح ہو، شوکت الفاظ ہو، ثنائے و بدائے لفظیہ و معنویہ ہوں، فصاحت ہوں، بلاغت ہوں، قرآن کی آیات کی ترجمانی ہو، حدیث کا بیان ہو۔ آخر کیا اللہ و رسول نے اور اہل بیت نے کوئی کسر چھوڑی ہے اپنے فضائل کو بیان کرنے میں؟ تو ترجمان قرآن و عطرت بن جائیے۔ اپنی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں کہیں گے تو پھنسیں گے۔ بس یہ ایک نصیحت کہہ لیں، وصیت کہہ لیں، گزارش کہہ لیں، التماس کہہ لیں، التجا کہہ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ عروج بلاغت عالی جناب عروج الحسن میسم صاحب بصیرت افزوز تقریر فرما رہے تھے بعنوان عقیدہ رجعت۔ میں گزار ہوں جناب جواز صاحب اور دیگر ارکان ادارہ تشریف لائیں اور شال گلپوشی مسرت کا علماء و خطبہ کو شال گلپوشی سے نوازیں۔ جناب شال مسرت چیئرمین صدر ادارہ عالی جناب شوذب کاظم جرولی صاحب، سید علی مولانا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید اشرف علی غروی صاحب، نمائندہ فقی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سستانی صاحب دامِ ظل الوارف کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں۔ شال مسرت صدر مقاصد علی جناب شوذب کاظم جرولی صاحب،
خطیب محفل عروج بلاغت عالی جناب میسم عروج الحسن میسم صاحب کی شعل مسرت سے گلپوشی فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میسم زیدی صاحب کی گلپوشی شعل مسرت سے صدر مقاصدہ عالی جناب سید شوذب کاظم جلولی صاحب فرما رہے ہیں بلند ترین نعرہ صلوات۔ حجت الاسلام افضال جلولی صاحب کی شعل مسرت سے گلپوشی فرما رہے ہیں صدر مقاصدہ۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیں، یہ گلپوشی کرتے رہیں۔ بلند ترین نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حجت الاسلام علی جناب تفسیر صاحب کی شعل مسرت سے گلپوشی۔ تمام علماء خطبہ کی شعل مسرت کی گلپوشی کا دور ختم ہوتا ہے۔ خطیب اہل بیت علی جناب عمار کاظم جرولی صاحب کی گلپوشی صدر مقاصدہ کر رہے ہیں۔ بلند ترین نعرہ صلوات۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے فرش مطلب تشریف لے آئیں۔ وسیع الحسن صاحب ایڈوکیٹ کی گلپوشی فرما رہے ہیں صدر مقاصدہ جناب شوذب کاظم جرولی صاحب۔ شعل مسرت ڈاکٹر تمار صاحب کی شعل مسرت سے گلپوشی فرما رہے ہیں صدر مقاصدہ جناب شوذب کاظم جرولی صاحب۔ بلند ترین نعرہ صلوات۔ محترم جناب عارف آغا صاحب سے گزارش ہے کہ ڈائش پہ تشریف لے آئیں۔ حضرات 5 شعبان المعظم کو کربلا مولا بین الحرمین جشن زمیندار کربلا ہوا تھا سلونی انٹرنیشنل ٹرسٹ کی جانب سے، جس میں خطیب الایمان سید مظفر حسین طاہر جلولی صاحب کی خدمات کے تحت زمیندار کربلا ایوارڈ آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میسم زیدی صاحب کو دیا گیا تھا۔ آج وہی ایوارڈ جشن قائم میں سلونی انٹرنیشنل ٹرسٹ کے ارکان اور آفتاب خطابت عالی جناب بدست مولانا اشرف علی غروی صاحب، آفتاب خطابت علی جناب میسم زیدی صاحب، عروج الحسن میسم صاحب، تمام علماء خطبہ کے دست مبارک سے جانشین خطیب الایمان علی جناب شوذب کاظم جرولی صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ بدست آفتاب خطابت جناب میسم زیدی صاحب اور جناب خادم حسین صاحب سراؤنڈنگ انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین اور دیگر اراکان خطیب الایمان ایوارڈ زمیندار کربلا ایوارڈ خطیب الایمان کے حوالے سے دیا جا رہا ہے۔ بلند ترین نعرہ صلوات۔ ابو ذر کنتوری صاحب، دیگر علماء خطبہ آفتاب خطابت علی جناب میسم زیدی صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ آج ہی جشن قائم میں آفتاب خطابت کے ذریعے دیگر علماء خطیب الایمان کو دیا گیا تھا یہ ایوارڈ آفتاب خطابت کے بدستے۔ آج یہ ایوارڈ جانشین خطیب الایمان علی جناب شوذب کاظم جرولی صاحب کو علماء و خطبہ کے دست مبارک اور سلونی انٹرنیشنل ٹرسٹ کے ارکان کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ بلند ترین نعرہ صلوات۔ محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تمامی علماء خطبہ کا تنظیم جعفری کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے ہمارے مہمان جناب محترم علی خیسر جونپوری صاحب، زرغام حیدر صاحب، جناب سید علی حیدر صاحب منگلوری، جو اس جشن میں خاص طور سے تشریف لائیں، ان کا تنظیم جعفری شکریہ ادا کرتی ہے، تمام مومنین کا۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں صدر مقاصدہ صدارتی تقریر کے لیے جانشین خطیب الایمان علی جناب سید شوذب کاظم جرولی صاحب سے تشریف لائیں اور صدارتی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صدر مقاصدہ چیئرمین تنظیم جعفری آپ کے سامنے صدارتی تقریر فرمانے جا رہے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔
حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 11:30 بج رہے ہیں، ویسے تو تہہ دل سے شکر گزار ہیں ان تمام خادمان نشر پیغامات اہل بیت علیہ السلام جو یوٹیوب چینل کے ذریعے فرما رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے پیغام بہت دور تک بھی جاتا ہے، مگر ابھی مومنین تشریف نہیں لا سکے ہیں۔ یہاں صرف مومنین کے انتظار میں شعراء کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے کہ ابھی تقریباً نصف شب فرض بھی نہیں پر ہوا ہے۔ لوگ جو اتنی تساہلی سے آ رہے ہیں، امام وقت کا جشن ہے، تقریر ہو یا مدح منظم ہو شعراء کے ذریعے، اگر امام وقت یوسف زہرا بقیت اللہ منظور خاطر ہیں تو آپ حضرات وقت سے تشریف لائیں، ورنہ اگر رسم دنیا ہے تو بہرحال یہ دنیا ہے، ہر طرح و طریقہ یہاں رائج ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اشرف علی غروی صاحب قبلہ، جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے ابھی تشریف لے گئے ہیں، نمائندے آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی صاحب قبلہ، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے بصیرت افروز بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا۔ شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عروج بلاغت عروج الحسن صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جہاد غیبت امام میں آپ کے سامنے بھی کیا۔ کیا پرمغز، پرمعنی اور عمیق نکات اور مومنین کو اس ایک مختصر سی تقریر میں صاحب علم بنا دینے کی تمام کوششیں کی، مگر افسوس کہ غیبت امام کا زمانہ ہے، یہی آخری زمانے کی تمام جو علامات ہیں وہ ایک چھوٹی سی علامت یہاں نظر آ رہی ہے کہ لوگ امام سے غافل ہو جائیں گے، اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ بہرحال شعراء کا بھی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، مومنین آئیں گے، مومنین کے انتظار میں بھی اس سے زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام منتظر کا جشن ہے، لہذا اس کا آپ کو منتظر ہونا چاہیے، کیونکہ امام بھی اسی وقت تشریف لائیں گے جب لوگوں میں آمادگی پائیں گے۔ بہرحال میں اپنی اس بات کو یہیں پر روکتے ہوئے تمام آنے والے مومنین، ان یوٹیوبرز کا، دام درم سخنے حصہ لینے والوں کا اور ہمارے جشن میں تشریف لائے ہوئے وقت نہیں ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جب بات اس جشن کی ہے تو آپ کو متوجہ کرا دوں، ثانیہ زہرا بنت امیر المومنین جناب زینب کبریٰ کا روضہ ٹکیٹ رائے تالاب پہ موجود ہے۔ میں وہاں بھی جشن میں حاضر تھا۔ اے اہل لکھنؤ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ جس بی بی کی وجہ سے حسین ابن علی کا بچایا ہوا دین بچا، جس کی وجہ سے شریعت بچی، جس کی وجہ سے اسلام بچا، جس کی وجہ سے آج آپ کا شمار منتظرین امام منتظر میں ہو رہا ہے، اس بی بی کی شب ولادت تھی۔ لوگوں کو تو جوق در جوق ان کے حرم میں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اسی ہندوستان میں بہت سے شہر ایسے ہیں جن کی تقدیر یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں شہزادی زینب کا حرم موجود ہو۔ آپ کی سرزمین پہ حرم موجود ہے، لوگوں کو تو حاضری لگانے چاہیے۔ وہاں ثانیہ زہرا کمیٹی کے اراکین بہت اعلیٰ پیمانے پہ جشن شہزادی زینب منعقد کرتے ہیں، اس میں بھی مومنین پہنچنے میں نہ جانے کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ آپ ان شاعر اللہ کو فراموش کریں گے اور کہیں ان اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو فراموش کر دیا تو دنیا تو ویسے ہی ہاتھ سے گئی ہے، آخرت کا کیا ہوگا؟ میں فقط متوجہ کر رہا ہوں۔ لہٰذا پہلی شعبان کو یہ جشن ثانیہ زہرا کمیٹی
روضہ زینبیہ میں کرتی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی کثرت سے پہنچیں۔ اور جس امام موسی کاظم علیہ السلام امامین کاظمین کے دربار میں یہ جشن قائم ہو رہا ہے، دیگر جشن ہوتے ہیں، جشن فاتح کربلا اور جشن جناب ابو طالب۔ اس وقت میرا ذہن تاخیر ہو جانے میں کام نہیں کرے، جتنے جشن بھی ہوتے ہیں بڑے پر رونق ہوتے ہیں۔ انہی امام مظلوم جو تمام زندگی قید میں رہے، ولادت بھی ساتھ سفر ہے، ان کا کوئی جشن منعقد نہیں ہو پاتا ہے۔ امام موسی کاظم اکیڈمی ہمارے جناب مظہر امین صاحب ایک کوشش کرتے ہیں کہ یہاں جشن امام موسی کاظم علیہ السلام اسی سبزہ زار پہ، اسی روضہ کاظمہ میں منعقد کرتے ہیں، جو اب کی 25 مئی کو منعقد ہوگا۔ آپ حضرات اس مظلوم امام کے بھی جشن میں تشریف لایا کیجئے کہ جس کی ولادت کی خوشی ان کے جد امام حسین علیہ السلام کے غم پہ نثار ہو گئی ہے، لہذا ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس جشن میں بھی شریک ہوں۔ یہ دو گزارشات تھیں، بہرحال شکریہ نہ ادا کرنا ہوتا، میں چند لفظ بھی نہیں کہتا۔ اب میں بصد ادب گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا عابس کاظم جرولی صاحب قبلہ کی خدمت میں، جو ناظم مقاصدہ ہیں، کہ باقاعدہ نظم کے سلسلے کا آغاز کریں اور جشن قائم کا اب منظم طریقے سے جو شاعر اہل بیت تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آئیے سب مل کے دعا کریں، اے بقیت اللہ، اے بقیت اللہ العظم، اے حجت اللہ، اے حجت ابن الحسن العسکری، اے یوسف دورہ، اے صاحب العصر والزمان، آپ اپنے ظہور میں شتاب کیجئے۔ اس دنیا نے ہمیں بہت ستایا ہے، ظلم و جور سے بھر گئی ہے۔ ظلموں میں عظیم ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے عقائد مجروح کیے جا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو آپ کے دروازے سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ جلد از جلد اپنے ظہور میں شتاب فرمائیے اور ہم کو فراموش نہ فرمائیے گا حضرت کہ ہم آپ کے ناصر و اعوان میں شریک ہو سکیں۔ ہمیں وہ کردار عنایت فرمائیے کہ آپ کے ناصر و اعوان میں شریک ہو سکیں، امام مظلوم کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ بصد ادب گزارش ہے مولانا عابس کاظم جرولی صاحب سے۔ صدر محترم، علماء کرام، خطبہ و ذاکرین، خصوصاً مومنین کرام، سلام علیکم۔ بصیرت افروز تقریر، عروج بلاغت، عزت مآب علی جناب سید عروج الحسن صاحب المعروف میثم رضوی صاحب نے فرمائی، کسی بھی تقریر کا وقت بچا نہیں ہے۔ ایک رسم ہے کہ ناظم مقاصدہ چند لمحے نثری تقریر کرے، مگر جو وقت ہو چکا ہے میں حق بجانب ہوں کہ نثری تقریر ناظم کی اس وقت قصر ہو چکی ہے۔ جیسے مسافر کی نماز سفر میں قصر ہوتی ہے، ایسی میری تقریر بھی قصر ہو چکی ہے۔ قصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باطل ہو چکی ہے، قصر کا مطلب یہ ہے کہ آدھی ہو چکی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں، صرف ایک حدیث معصوم نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور نظامت کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتا ہوں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو حضرات باہر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ اگر فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں تو ناظم پر، شعراء پر، ہم سب پر آپ کا احسان ہوگا۔ مدح مولا ہے، معصومین تشریف لا چکے ہوں گے۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔
مگر قرآن و علی میں اتنا تو فرق ضرور ہے، علماء میری تائید فرمائیں گے کہ قرآن قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے۔ قرآن قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے۔ قرآن معجزہ ہے، علی صاحب معجزہ ہے۔ یا یوں کہوں کہ قرآن آیت اللہ ہے، قرآن آیت اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانی۔ قرآن کی جلد آیت اللہ ہے، قرآن کا زبر آیت اللہ ہے، قرآن کا زیر آیت اللہ ہے، قرآن میں پیش آیت اللہ ہے، قرآن کی تجدید آیت اللہ ہے، قرآن کی آیتیں آیت اللہ ہیں، قرآن کے سورے آیت اللہ ہیں، قرآن کے پارے آیت اللہ ہیں۔ قرآن اس کو کہتے ہیں جو فقط آیت اللہ ہے، علی اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جس کی زبان لسان اللہ ہے۔ عزیزوں نعرہ سلوات کی درخواست کرنے والے تنہا ایک آدمی کی آواز تیز ہے، اتنے بڑے مجمع کی آواز اتنی ہلکی ہے، بآواز بلند پیش کریں محمد۔ دیکھیے علماء تشریف فرما ہیں، تائید فرمائیں گے، پیغمبر اسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آل محمد پر، محمد و آل محمد پر جب بھی درود بھیجا کیجئے تو بآواز بلند بھیجا کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے اتنا صلوات بھیجنے والا مستحق ثواب ہوتا ہے۔ ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ آل محمد پہ جب بھی صلوات بھیجیے تو قرض سمجھ کے نہیں، ہمیشہ فرض سمجھ کے بھیجا کیجئے، بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزوں آغاز کرتا ہوں نظامت کا کہ مرد میدان ہیں علی صاحب شمشیر علی، مرد میدان ہیں علی صاحب شمشیر علی، چلتی پھرتی ہوئی قرآن کی تفسیر علی، با خدا دین محمد کی ہیں تصویر علی، رب کعبہ کی قسم کعبے کی توقیر علی۔ ایسے بندے کی کوئی کیسے نہ توصیف کرے جس کی اللہ بھی قرآن میں تعریف کرے، ایسے بندے کی کوئی کیسے نہ توصیف کرے جس کی اللہ بھی قرآن میں تعریف کرے۔ سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی، اس سے مراد فقط مولا کائنات ہیں۔ سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی، باغ اسلام کے پھولوں میں ہے نکھت اس کی۔ سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی، باغ اسلام کے پھولوں میں ہے نکھت اس کی۔ ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی، بیت ملاحظہ ہو، ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی۔ ماں کی عصمت کی گواہی ہے محبت اس کی، اس کا کوئی بھی عدو ظرف کا عالی نہ ملا، اس کا دشمن کوئی ہم کو تو حلال ہی نہ ملا۔ سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی، باغ اسلام کے پھولوں میں ہے نکھت اس کی۔ ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی، ماں کی عصمت کی گواہی ہے محبت اس کی۔ اس کا کوئی بھی عدو ظرف کا عالی نہ ملا، اس کا دشمن کوئی ہم کو تو حلالی نہ ملا۔ شاعر کہتا ہے اس کا سر رب حقیقی کی دلیل عظمت، اس کا سر رب حقیقی کی دلیل عظمت، اس کے چہرے سے آیا ہوتی ہے شان قدرت، اس کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے اپنی قوت، اس کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے چوتھا مصرع بیت ملاحظہ ہو، اس کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے اپنی قوت، اس کے قدموں کی دھمک ہے کہ خدا کی ہیبت، اس کے قدموں کی دھمک ہے کہ خدا کی ہیبت، علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا، وہ آب کوثر سے بھی افضل ہے پسینہ، علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا، آب کوثر سے بھی افضل ہے پسینہ اس کا۔ عزیزوں
4 दिन पहले आपने शब बरात मनाई है, नीमा शाबान शब 15वीं। हमारे 12 इमामों में 3 इमाम ऐसे हैं कि जो 15वीं तारीख को बज़ाहिर इस दुनिया में ज़ाहिर हुए। एक चौथे इमाम हैं 15 जमादुल अव्वल, और एक इमाम हसन है 15वीं रमज़ान, और हमारे आपके वो इमाम कि जिनकी महफिल में आप तशरीफ़ फरमा हैं। अजीज़ों, आज दुनिया कहती है कि शिया 3 को नहीं मानते। खुदा की लानत हो उस पर कि जो 3 को ना माने। कसम खुदा की, जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना माने उस पर खुदा की लानत, जो मोहम्मदन रसूलुल्लाह ना माने उस पर खुदा की लानत, और जो अलीयन वलीउल्लाह ना माने। अजीजों, नसीम या अली, नसीम अमरोही के 2 बन मौलाए कायनात के अक़्द के सिलसिले में समात फरमा लें और शायर के लिए माहौल बना दूं। उसके बाद मेज़बान शायर ज़रूर है, मगर आपका दिल अजीज़ शायर है, आपका मनपसंद शायर है। शाबान के हिलाल की बड़ी अहमियत है। मुहर्रम का हिलाल, शाबान का हिलाल। मुहर्रम के हिलाल में कोई खुशी नहीं अल्लाह ने रखी, शाबान के हिलाल में कोई गम नहीं रखा गया। और ये ऐसा हिलाल है कि सरजमीन करबला से चल के जश्न कायम तक आया है। मैं हिलाल नकवी साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको ये अजीम सफ़र मुबारक हो, आपकी ज़ियारत मौला कबूल फरमाएँ, और इमाम मूसा काजिम और इमाम जवाद के सदक़े में जिनकी बारगाह में आप मुबारकबाद पेश करने आए हैं, इमाम आखिर की, जितने सामीन जहाँ तक मेरी नज़र नहीं जा रही है, जो किसी मजबूरी की बिना पर अभी तक काज़वैन के हुदूद में कदम नहीं रख सके हैं, तमाम मोमिनीन जल्द से जल्द करबला मोहल्ला जाएं, और जो कभी नहीं गए हैं वो सबसे पहले जाएं। एक सलावात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब नसीम अमरोही फरमाते हैं कि जोड़ा शहाना सजने लगे शाह ज़ुल्फ़िकार, जोड़ा शहाना सजने लगे शाह ज़ुल्फ़िकार, इज्जत अबा जलाल कबा पैरहन विकार, सर पर बंधा अमाम असरार किरदगार, सर पर बंधा अमाम असरार किरदगार, नालैन वो के दोष नबी देखे बार बार, नालैन वो के दोष नबी देखे बार बार। अरे सर पर कुलाहे जूद है हाजत रवाई का, और कंगना बंधा कलाई में मुश्किल कुशाई का। सर पर कुलाहे जूद है हाजत रवाई का, कंगना बंधा कलाई में मुश्किल कुशाई का। ये 6 में से बतौर खास पेश कर रहा हूं कि लो धूम से चली असदुल्लाह की बारात, लो धूम से चली असदुल्लाह की बारात, शम्मे पुकारती थी ये शब है शबे बारात। लो धूम से चली असदुल्लाह की बारात, शम्मे पुकारती थी ये शब है शबे बारात। सच्चे बरातियों को जहन्नम से है बारात, सच्चे बरातियों को जहन्नम से है बारात। नाकाम हासिदों के लिए सूरह बारात, नाकाम बैत मुलाहिजा हो, नाकाम हासिदों के लिए सूरह बारात। अहले निफाक रश से जल जल के मर गए, चढ़ने लगी बारात तो चेहरे उतर गए। अहले निफाक रश से जल जल के मर गए। एक और सलावात भेजें बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाला। अजीजों, मदहे हाजिर में फर्जंदे खतीबुल ईमान मरहूम व मग़फ़ूर आली जनाब मौलाना सैयद मीसम काजिम जरवली साहब के 4 मिसरे समात फरमा लें कि पर्दा रुखे रोशन से ज़रा हटते भी देखूं, पर्दा रुखे रोशन से ज़रा हटते भी देखूं, जोरो सितमो जुल्म व जफा घटते भी देखूं।
میسم کی یہ ضد ہے کہ چلے آئیے مولا، میسم کی یہ ضد ہے کہ چلے آئیے مولا، میں کاٹنے والوں کی زباں کٹتے بھی دیکھوں، میں کاٹنے والوں کی زباں کٹتے بھی دیکھوں۔ جناب رشید شہیدی، سعید شہیدی حیدرآبادی کے فرزند فرماتے ہیں کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم، صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ جناب فرید مصطفیٰ لکھنوی فرماتے ہیں یوں مصطفیٰ علی کو ہیں اونچا کیے ہوئے، یوں مصطفیٰ علی کو ہیں اونچا کیے ہوئے، طوبہ ہو جیسے کعبے پا سایہ کیے ہوئے، طوبہ ہو جیسے کعبے پا سایہ کیے ہوئے۔ میں دار سے سناؤں گا مولا کی منقبت، میں دار سے سناؤں گا مولا کی منقبت، میسم چلے ہیں دل میں تہیا کیے ہوئے، میسم چلے ہیں دل میں تہیا کیے ہوئے، چومیں گی جنتیں بھی نشان قدم میرے، چومیں گی جنتیں بھی نشان قدم میرے، نکلا ہوں میں نجف کا ارادہ کیے ہوئے، نکلا ہوں میں نجف کا ارادہ کیے ہوئے۔ شیر ملاحظہ ہو، دنیا کی کیا مجال میرا سر جھکا سکے، دنیا کی کیا مجال میرا سر جھکا سکے، میں بھی در علی پہ ہوں سجدہ کیے ہوئے، میں بھی در علی پہ ہوں سجدہ کیے ہوئے۔ عزیزوں، اب جس شاعر اہل بیت کو آواز دینے جا رہا ہوں اس کا ایک مطلع دو شعر سماعت فرما لیں کہ جناب ہلال نقوی فرماتے ہیں جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا لیا، سورج نے اس نظر سے اجالا بچا لیا، جس نے علی کے ذکر میں لہجہ بچا لیا، سورج نے اس نظر سے اجالا بچا لیا۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ ان اشعار کے خالق ہیں محترم ہلال نقوی صاحب۔ میں خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں مائک پر اور بارگاہ بقیت اللہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اولاً 4 مصرے آج کی اس محفل کی مناسبت سے، اور عقیدت ہے صرف، اور شاید آپ اسے محسوس کریں کہ تجھ پا ایمان میرا مکمل تھا، کہ تجھ پا ایمان میرا مکمل تھا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، کہ تجھ پا ایمان میرا مکمل تھا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، اور جب نیند آ گئی مجھ کو میں نے سوتے میں انتظار کیا، کہ اور جب نیند آ گئی مجھ کو میں نے سوتے میں انتظار کیا۔ اور حضرات چونکہ ایک طویل فہرست ہے یہاں پر، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال جس امید کے ساتھ بلایا گیا ہوں، کوشش یہی ہے کہ وہ
اس امید پر میں کھرا اتروں. مطلع سماعت فرمائیں کہ حیدر کی ولا کا جو یہ کاجل نہیں ہوتا، سماعت فرمائیں کہ حیدر کی ولا کا جو یہ کاجل نہیں ہوتا، اسلام تیرا حسن مکمل نہیں ہوتا. کہ اسلام تیرا حسن مکمل نہیں ہوتا. شعر سماعت فرمائے کہ ہم لوگ ثنا خان حسین ابن علی ہیں. کہ ہم لوگ ثنا خان حسین ابن علی ہیں. خوابوں میں بھی لکھتے ہیں تو مہمل نہیں ہوتا. کہ ہم لوگ ثنا خان حسین ابن علی ہیں، خوابوں میں بھی لکھتے ہیں تو مہمل نہیں ہوتا. شعر سماعت فرمائے حضرات کہ یہ عزت و توقیر ہے شبیر سے ورنہ. کہ یہ عزت و توقیر ہے شبیر سے ورنہ. یہ عزت و توقیر ہے شبیر سے ورنہ. قرآن کے جزدان میں مخمل نہیں ہوتا. کہ یہ عزت و توقیر ہے شبیر سے ورنہ. قرآن کے جزدان میں مخمل نہیں ہوتا. قرآن کے جزدان میں مخمل نہیں ہوتا. اور شعر سماعت فرمائیں کہ شبیر کا غم آج بھی ہے کل بھی رہے گا. سماعت فرمائیں کہ شبیر کا غم آج بھی ہے کل بھی رہے گا، ورنہ جو یہاں آج ہے وہ کل نہیں ہوتا. کہ شبیر کا غم آج بھی ہے کل بھی رہے گا، ورنہ جو یہاں آج ہے وہ کل نہیں ہوتا. مقتبی سماعت فرمائیں کہ مدحت میں ہلال اپنا یہ دل شعر سنا کے. کہ مدحت میں ہلال اپنا یہ دل شعر سنا کے تعریفوں سے خوش ہوتا ہے پاگل نہیں ہوتا. کہ مدحت میں ہلال اپنا یہ دل شعر سنا کے تعریفوں سے خوش ہوتا ہے پاگل نہیں ہوتا. تعریفوں سے خوش ہوتا ہے پاگل نہیں ہوتا. اور ایک صلوات بھیجے آئیں آپ حضرات. دو زمینوں میں مطلع اور تین تین چار چار شعر، اس کے بعد زحمتیں تمام. مطلع سماعت فرمائیں کہ میری زباں پا قصیدہ ہے آئینہ گھر کا. کہ میری زباں پا قصیدہ ہے آئینہ گھر کا، خفا ہے اس لیے مجھ سے مزاج پتھر کا. کہ خفا ہے اس لیے مجھ سے مزاج پتھر کا. اب یہ شعر سماعت فرمائیں کہ میری حیات عزا خانہ شہیدی ہے. کہ میری حیات عزا خانہ شہیدی ہے، مجھے خبر نہیں ماحول کیا ہے باہر کا. کہ میری حیات عزا خانہ شہیدی ہے، مجھے خبر نہیں ماحول کیا ہے باہر کا. مجھے خبر نہیں ماحول کیا ہے باہر کا. اب شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ خلاف مجلس سرور یہ سوچ کر بولو. کہ خلاف مجلس سرور یہ سوچ کر بولو، سنائی دینے لگے گا یزید اندر کا. کہ خلاف مجلس سرور یہ سوچ کر بولو. کہ خلاف مجلس سرور یہ سوچ کر بولو، سنائی دینے لگے گا یزید اندر کا. اور اس سلسلے کا آخری شعر شکریہ کہ خلاف جی دور تک آواز جائے ٹھیک ہے. کہ خلاف مجلس سرور یہ سوچ کر بولو، سنائی دینے لگے گا یزید اندر کا. شعر سماعت فرمائیں کہ وہ زلزلہ وہ میرے لپا ورد ناد علی. سماعت فرمائیں کہ وہ زلزلہ وہ میرے لپا ورد ناد علی، زمیں سرک گئی لیکن یقین نہیں سرکا. کہ وہ زلزلہ وہ میرے لپا ورد ناد علی، کہ زمیں سرک گئی لیکن یقین نہیں سرکا.
زمیں سرک گئی لیکن یقین نہیں سرکا. اور حضرات یہ اختتام کلام کے طور پر یہ ایک مطلع اور 5-6 شعر اور سماعت فرمائیں بھی زحمتیں تمام. اور یہ حکم تھا شوذب صاحب کا، ایک صلوات بھیجیں آخری بار. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے یہاں انجمن دست حسینی میں طرحی شبیداری میں ایک مصرع ہوا تھا. مصرے کے خالق سلطان سرور صاحب ہیں کہ رنگ لائے گی کرب و بلا ایک دن. اس میں ہماری انجمن نے بھی کلام پیش کیا تھا. اس کا منقبت کے اس میں کے شعر ایک مطلع اور صرف 5-6 شعر. مطلع سماعت فرمائیں کہ مجھ سے بولا یہ اشک عزا ایک دن. سماعت فرمائیں. دیکھیں لکھنؤ ہے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ داد کے لیے منتیں سماجتیں گزارشیں ضروری نہیں ہیں، وضاحتیں بھی ضروری نہیں ہیں. سماعت فرمائیں. سماعت فرمائیں کہ ہم سے بولا یہ اشک عزا ایک دن. شوذب صاحب پلیز. کہ ہم سے بولا یہ اشک عزا ایک دن تم کو پہنچاؤں گا فائدہ ایک دن. شعر سماعت فرمائیے کہ تم کو پہنچاؤں گا فائدہ ایک دن. یہاں سے شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، پھر نہ اٹھا کچھ ایسے گرا ایک دن. کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، پھر نہ اٹھا کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، پھر نہ اٹھا کچھ ایسے گرا ایک دن. پھر نہ اٹھا کچھ ایسے گرا ایک دن. شعر سماعت فرمائیں. دیکھیں کہ ہو تمنا جسے روضہ شاہ کی. سماعت فرمائیں کہ ہو تمنا جسے روضہ شاہ کی، ڈھونڈ لیتا ہے خود راستہ ایک دن. شعر سماعت فرمائیں کہ ہو تمنا جسے روضہ شاہ کی، ڈھونڈ لیتا ہے خود راستہ ایک دن. اور حضرات اب ایک شعر سماعت فرمائیں. دیکھیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا. سماعت فرمائیں تمامی حضرات کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن. کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن. کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن. کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن. شعر سماعت فرمائیں کہ ایک خوشی گھر میں کم تھی وہ پوری ہوئی. کہ ایک خوشی گھر میں کم تھی وہ پوری ہوئی، کربلا سے کفن آ گیا ایک دن. کہ ایک خوشی گھر میں کم تھی وہ پوری ہوئی، کہ کربلا سے کفن آ گیا ایک دن. اور حضرات اب یہ شعر جی اب چونکہ کہا ہے تو مجھ کو پڑھنا بھی پڑے گا، اور پڑھتا ہوں ہر جگہ، واجب ہے مجھ پر کہ کربلا سے کفن آ گیا ایک دن، اور پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا. سماعت فرمائیں کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن. کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، کہ دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن. پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا، دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن. شعر سماعت فرمائیں حضرات. شعر سماعت فرمائیں. شعر سماعت فرمائیں کہ چھوڑ کے اے ہلال اپنی یادیں یہاں. مقطع سماعت فرمائیں زحمتیں تمام. کہ چھوڑ کے اے ہلال اپنی یادیں یہاں، ہم پلٹ جائیں گے کربلا ایک دن. شکریہ.
طویل فہرست ہے، اس کا استعمال کیجیے بھائی. کہاں چلیے ٹھیک ہے جی. کون سا جی؟ نہیں حضور، اب آپ شرکت کرتا ہوں اور موقع اگر مجھے تلاشنا ہو تو اس کے مجھے راستے بھی معلوم ہے. میں حکم پایا تھا موقع کے لیے. تو دیکھیے ویسے حضور یہ ڈائری ہے، ماحول بھی ابھی بدل سکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کیونکہ بہت دور سے لوگ آئے ہیں، ان سب کو موقع ملنا چاہیے. بہرحال صلی اللہ محمد وآلہ بس حکم ہے. بہت پرانے 4 مصرے سماعت فرمائیں. چلیے میں ایک کلام اور پڑھ دیتا ہوں، 5-6 شعر سلوات بھیجیں آپ حضرات. سماعت فرمائیں. 5-6 شعروں کی زحمت ہے. اور حضور اب خاص طور سے ان اشعار پر آپ کی داد چاہوں گا میں. دیکھیں یہ ایک مطلع اور صرف 4-5 شعر ہیں اور ہر شعر میں ایک ممدوح الگ ہے. باقی آپ حضرات فیصلہ کریں گے. سماعت فرمائیں کہ دھوپ بخشی کبھی بخشا مجھے سایہ اس نے، کہ دھوپ بخشی کبھی بخشا مجھے سایہ اس نے، امتحان خوب لیے خوب نکھارا اس نے. کہ دھوپ بخشی کبھی بخشا مجھے سایہ اس نے، امتحان خوب لیے خوب نکھارا اس نے. یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ پردہ دار ایسا کہ حیران ہیں منظر سارے. سماعت فرمائے کہ پردہ دار ایسا کہ حیران ہیں منظر سارے، خود کے آئینوں میں خود کو نہیں دیکھا اس نے. کہ خود کے آئینوں میں خود کو نہیں دیکھا اس نے. اب یہاں سے آپ حضرات کے 3-4 شعر سماعت فرمائیں اور زحمتیں تمام. کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا، کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا، مانگنے والوں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے. کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا، کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا، کہ مانگنے والوں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے. کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا، مانگنے والوں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے. ذرہ نوازی ذرہ نوازی ذرہ نوازی ذرہ نوازی ذرہ نوازی. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکریہ یا علی. کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا، مانگنے والوں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے، مانگنے والوں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے. اور بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی. سماعت فرمائیں سماعت فرمائیں جہاں جہاں مومنین ہیں. کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی، قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے. کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی، کہ قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے. قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے، کہ قیمتی وقت فقیروں میں گزارا اس نے. شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا. سماعت فرمائیں کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے. کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے. اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے. شعر سماعت فرمائیں کہ امتحان
صبر کا تھا. 2 شعروں کی اور زحمت ہے, سماعت فرمائیں, کہ امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی. سماعت فرمائیں کہ امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی, رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے. کہ امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی, اور رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے. اور مولانا خصوصی طور پر یہ اس آخری شعر پر آپ کی تائید چاہوں گا اور دعائیں چاہوں گا کہ جس نے الٹے ہی نہیں نہج بلاغہ کے ورق. سماعت فرمائیں کہ جس نے الٹے ہی نہیں نہج بلاغہ کے ورق, بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا اس نے. کہ جس نے الٹے ہی نہیں نہج بلاغہ. حضرات یہ تھے جناب ہلال نقوی صاحب جو بارگاہ بقیت اللہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. کس کس شعر کی تعریف کی جائے, آپ انہیں داد و تحسین سے نواز رہے تھے. انہوں نے تبرک امام حسین کی بات کی. 4 مصرے واقف صاحب کے سماعت فرما لیں کہ میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں, میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں, جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں, جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں. کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب, کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب, میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں, میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں. جناب کاظم جرولی صاحب فرماتے ہیں کہ حالات کی مرضی پر بدل لیتے ہیں چہرے, حالات کی مرضی پر بدل لیتے ہیں چہرے, معلوم نہیں کون سے سانچے میں ڈھلے ہیں. حالات کی مرضی پر بدل لیتے ہیں چہرے, معلوم نہیں کون سے سانچے میں ڈھلے ہیں. ان کو بھی ہے شبیر کے ماتم سے عداوت, وہ لوگ جو مجلس کے تبرک پہ پلے ہیں. ان کو بھی ہے شبیر کے ماتم سے عداوت, وہ لوگ جو مجلس کے تبرک پہ پلے ہیں. ایک مطلع سماعت فرما لیں, ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. حکم رب جو بھی پا نہیں سکتا, حکم رب جو بھی پا نہیں سکتا, جشن قائم میں آ نہیں سکتا. حکم رب جو بھی پا نہیں سکتا, جشن قائم میں آ نہیں سکتا. ان دونوں مصروں کے خالق ہیں محترم ترنم گو, بہترین آواز, لاجواب کلام, سرزمین کانپور سے تعلق رکھنے والے جناب شبروز کانپوری سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ حجت اللہ میں نذران عقیدت پیش. حاضرین جشن سلام علیکم. صدر محترم سے اجازت لیتے ہوئے, اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام سے اجازت لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز 4 مصروں سے کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. چونکہ جشن قائم ہے, بہت جلدی اپنے سفر پورا کروں گا. سماعت کریں. ہیں کس کے حق میں یہ سارے جہان کے دریا, ہیں کس کے حق میں یہ سارے جہان کے دریا, بہت ہی جلد کھلے گا یہ راز پانی پہ, بہت ہی جلد کھلے گا یہ راز پانی پہ. ہے اسی
عباس باوفا کا علم، اسی لیے تو پڑھے گا نماز پانی پہ، اسی لیے تو پڑھے. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات بلند ترین. بہت جلدی ایک مطلب چند شعر. ایک مصرع ہوا تھا، چلو کہ ذکر امام زماں کیا جائے. نذیر بھائی کے آپ کے چلو کہ ذکر امام زماں کیا جائے. ارے ایک نعرہ لگا، اس میں 4 لوگوں نے جواب دیا ہے. کم سے کم اتنے لوگ موجود ہیں، ہزاروں لوگ، جواب تو دیا کیجئے. علی کا ذکر جو بھی دے زباں کیا جائے، علی کا ذکر جو ورد زباں کیا جائے، منافقین کا چہرہ دھواں کیا جائے، منافقین کا چہرہ دھواں کیا جائے. شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ سب بولیں گے. علی کی مدح ہمیں میثم کا میں مقلد ہوں، علی کی مدح میں میثم کا میں مقلد ہوں، میری زبان پہ بھی خنجر رواں کیا جائے، میری زبان پہ بھی خنجر رواں کیا جائے. اور یہ شعر دعائیں چاہتا ہوں اسٹیج سے بھی. حافظ بھائی دکھاؤ ان کو علی کو نماز پڑھتے ہوئے، دکھاؤ ان کو علی کو نماز پڑھتے ہوئے، نصیریوں کے یقین کو گما کیا جائے، نصیریوں کے یقین کو گما کیا جائے. چلو کہ ذکر امام زماں کیا جائے. جتنے لوگ موجود ہیں سب سے شرکت چاہتا ہوں. بہت خراب زمانہ ہے آج کل لوگوں، بہت خراب زمانہ ہے آج کل لوگوں، چلو کہ ذکر امام زماں کیا جائے، چلو کہ ذکر چلو کہ ذکر امام زماں کیا جائے. یہاں سے لے کر آخری مجمع تک جتنے لوگ موجود ہیں شعر پیش کر رہا ہوں. آج کی رات کا پہلا تحفہ. قضا قضا یہ بولی کہ ساری زمین حسین کی ہے، قضا یہ بولی کہ ساری زمین حسین کی ہے، یزید دفن تجھے اب کہاں کیا، یزید دفن تجھے، بولو حیدر حیدر، یزید دفن تجھے ابو کر بھائی اب کہاں کیا جائے. یزید سلام ہے آپ کی سماعتوں پر. یزید دفن تجھے اب کہاں کیا جائے، یزید دفن تجھے
اب کہاں کیا جائے. کسی شعر کی وضاحت نہیں، تمہید نہیں، بہت جلدی جلدی اپنے سفر کو پورا کرنا ہے. ایک مطلع چند شعر اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ایک مصرع ہوا تھا سرزمین پورا معروف پر. مصرع تھا صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا. صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا. شروع سے آخر تک دعاؤں کا طالب ہوں. مطلع سنیے. لکھنؤ اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا، اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا. پھر سنیے. اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا، عقد کرنا بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا. عقد کرنا بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا. عقد کرنا بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا. اہمیت رشتوں کی تم کو بھی پتہ چل جائے گی. اہمیت رشتوں بھی پتہ چل جائے گی. پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھنا. پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھنا. پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھنا. مل چکے ہیں اپنے رخ پر ہم بھی خاک کربلا. مل چکے ہیں اپنے رخ پر ہم بھی خاک کربلا. خوبصورت ہو چکے اب آئینہ کیا دیکھنا. خوبصورت ہو چکے اب آئینہ کیا دیکھنا. شعر پیش کر رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں آخری مجمع تک. فوج باطل پر تھی حملہ ہر ادا عباس کی. بیٹھنا اٹھنا ٹہلنا سوئے دریا. بیٹھنا اٹھنا ٹہلنا سوئے دریا دیکھنا. آخری مجمع تک توجہ کا طالب ہوں، اسٹیج سے بھی دعائیں چاہتا ہوں. گر کوئی آ کر کہے تم سے کہ ہوں منصف مزاج. گر کوئی آ کر کہے تم سے کہ ہوں منصف مزاج. قاتل زہرا پہ لعنت کر کے چہرہ دیکھنا. قاتل زہرا پہ لعنت. نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری. قاتل زہرا پہ لعنت. قاتل زہرا پہ. یا علی یا علی. بہت اچھا سن رہے ہیں مولا، آپ سب کو سلامت رکھیں. عقیدہ دیکھنا مصرع تھا. صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا. دعائیں چاہتا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے. کہہ رہی ہوگی شب عاشوریے روح بلال. کہہ رہی ہوگی شب، آپ تو شب داریاں سنتے ہیں نا. کہہ رہی ہوگی شب عاشوریے روح بلال. صبح عاشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا.
صبح عاشورا علی اکبر کلیجہ دیکھنا صبح عاشورا علی اکبر کلیجہ دیکھنا. سلوات پڑھ دیں حضرات. کہہ رہی ہوگی شب عاشور یہ روح بلال صبح عاشورا علی اکبر کا لہجہ دیکھنا صبح عاشورا علی. ایک مطلع چند شعر اور سماعت فرمائیں حضرات کی. ایک مطلع چند شعر سنیے, بالکل تازہ ہے کلام. لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی, آپ کو بولنا فرض بنتا ہے. لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی, لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی, غم حسین پہ پڑتا نہیں اثر کوئی. لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی, لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی. شعر سماعت فرمائیں. ہر ایک مقام پہ ہم نے عزا کے دشمن کو, ہر ایک مقام پہ ہم نے عزا کے دشمن کو ذلیل کرنے میں چھوڑی نہیں کسے کوئی. لگائے لاکھ بری سے بری نظر کوئی. شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. میرے کفن میں بھی خاک شفا رکھی جائے, میرے کفن میں بھی خاک شفا رکھی جائے. سفر کے وقت ضروری ہے ہم سفر کوئی, سفر کے وقت ضروری ہے ہم سفر کوئی, سفر کے وقت ضروری ہے ہم سفر کوئی. حضرات آپ خاموش رہتے ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے. کربلا کا تبسم ہمارے ہونٹوں پر, ہے کربلا کا تبسم ہمارے ہونٹوں پر, ستم کے تیر کا ہم کو نہیں ہے ڈر کوئی, ستم کے تیر کا ہم کو نہیں ہے ڈر کوئی. در حسین عطاؤں کا ایک دریا ہے, یہاں سے لے کے گیا پر کوئی پسر کوئی, یہاں سے لے کے گیا پر کوئی پسر کوئی, یہاں سے لے کے گیا پر کوئی پسر کوئی. ستم گروں نے رکھا ہے طرح کا بار ستم, مگر جھکا نہیں پایا ہمارا سر کوئی, مگر جھکا نہیں پایا
ہمارا سے کوئی بر محمد والے محمد صلوات نعرہ حیدری نعرہ حیدری. کرنٹ آ رہا ہے ایک صلوات اور پڑھ دیں حضرات. یہ بھیا کرنٹ آ رہا ہے اس میں بہت خطرناک والا. دیکھو کوئی چپا کے بگ جائے گا. ایک مطلع 4 شعر رحمت تمام سماعت کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ نہ پوچھو مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. یہ نہ پوچھو مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. جو یہاں آئے گا زہرا کی دعا لے جائے گا. یہ نہ پوچھو مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. شعر سنیں. در کھلا ہے شاہ والا کا غریبوں کے لیے. در کھلا ہے شاہ والا کا غریبوں کے لیے. یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا. یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا. یہ بھروسہ ہی تو ہم کو کربلا لے جائے گا. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. ہے علی اصغر محمد کے گھرانے کا چراغ. ہے علی اصغر محمد کے گھرانے کا چراغ. درد کو اپنے تبسم میں چھپا لے جائے گا. درد کو اپنے تبسم میں چھپا لے جائے گا. درد کو اپنے تبسم میں چھپا لے جائے گا. ایک دریائے عقیدت ایک دریائے عقیدت ہے یہ ماتم شاہ کا. اور یہ دریا سارے فتووں کو بہا لے جائے گا. اور یہ دریا سارے فتووں کو بہا لے جائے گا. روز محشر بھیڑ نبیوں کی لگی ہوگی مگر خلد میں بس فاطمہ کا فیصلہ لے جائے گا. خلد میں یا علی خلد میں بس فاطمہ کا فیصلہ لے جائے گا. گرمی محشر سے صرف 3 شعر بچے ہیں. اس طرح سے سن لیجئے جس طرح سے میں چاہتا ہوں. گرمی محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی پرچم عباس کی ٹھنڈی ہوا لے جائے گا. گرمی محشر سے بچنے کے لیے ہر ماتمی پرچم کی ٹھنڈی ہوا لے جائے گا. جس کے بابا انگلیوں پر لائے تھے خیبر کا دے. تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے. جس کے بابا انگلیوں پر لائے تھے خیبر کا دے. اپنے مشکیزے میں وہ دریا اٹھا لے جائے گا. اپنے ماں بولا حیدر حیدر اپنے مشکیزے میں وہ
اپنے مشکیزے میں وہ دریا اٹھا لے جائے گا. اب اس شعر کی داد لکھنؤ میں کیسے ملتی ہے یہ مجھ کو دیکھنا ہے. کتنی قربانیاں دی گئی ہیں, سماعت فرمائیں, کتنی قربانیاں دی گئی ہیں عزا اور ولا کے لیے. یہ شعر سماعت فرما لیں. جس کے بابا انگلیوں پر لائے تھے خیبر کا دے, اپنے مشکیزے میں وہ دریا اٹھا. آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, شعر سنیے گا بطور خاص. اپنے مشکیزے میں وہ دریا, آخری مجمع تک آخری شعر, زحمت تمام التماس دعا. اپنے مشکیزے میں وہ دریا اٹھا لے جائے گا. ہے خبر مجھ کو کہ حق فاطمہ پر بولنا, ہے خبر مجھ کو کہ حق فاطمہ پر بولنا. ارے جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا, جان لے جائے, آپ سب سلامت رہیں, جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا, جان لے جائے گا میری. بس آخری میں ایک فرمائش ہوئی ہے, بہت سے نوجوانوں نے کی ہے, فرمائش سن لیں, بیٹھ جاؤں گا. پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا, پتھروں کو دور شہوار کہا جانے لگا. ریت کو آہنی دیوار کہا جانے لگا. بغض حیدر میں ہوئے ایسے بھی پاگل کچھ لوگ, اب بھگوڑوں کو بھی جرا کہا جانے لگا. بھگوڑوں کو بھی جرار کہا جانے لگا. بڑے اچھے اچھے اشعار سے نواز رہے تھے جناب شبروز کانپوری صاحب, جنہوں نے اولن کلام میں جناب علی اکبر شہزادے جناب علی اصغر کا تذکرہ کیا. پروفیسر عین الحسن حسن فیض آبادی کا ایک مطلع 2-3 شعر سماعت فرما لیں کہ فرماتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں, قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں, زیر و زبر بھی ہوگا یہاں سے وہاں نہیں. قرآن و اہل بیت بدلتے زبان نہیں, زیر و زبر بھی ہوگا یہاں سے وہاں نہیں. اصغر اگر نہیں تو ادھوری ہے کربلا, اصغر اگر نہیں تو ادھوری ہے کربلا. اکبر اگر نہیں تو مکمل عزا نہیں, اصغر اگر نہیں تو ادھوری ہے کربلا. اکبر اگر نہیں تو مکمل عزا نہیں. شعر ملاحظہ ہو, لونگی قصاص بھائی کا زینب ہے میرا نام, لونگی قصاص بھائی کا زینب ہے میرا نام. پیچھے ہٹوں تو آن محمد کی ماں نہیں. لونگی قصاص بھائی کا زینب ہے میرا نام, پیچھے ہٹوں, شعر ملاحظہ ہو, پیچھے ہٹوں تو آن محمد کی ماں نہیں. آئے یزید پردہ نشینوں سے جنگ کر, بیواؤں کی کلائیوں میں چوڑیاں نہیں. آئے یزید پردہ نشینوں سے جنگ کر, بیواؤں کی کلائیوں میں چوڑیاں نہیں. عزیزوں, جس محترم اور معتبر شاعر اہل بیت مہمان شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں, جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب اقبال اشر, جو مشاعرے کی دنیا کے بے مثال بے نظیر شاعر مانے جا رہے ہیں, اور اس وقت ادب کے ماتھے پر جو جھومر بن کے چمک رہا ہے وہ ایسا نام جناب اقبال اشر کا ہے. ان کے 4 مصروں سے پہلے محترم جناب اقبال جرولی صاحب کے 2 مصرے یاد آتے ہیں, سماعت فرما لیں. پہلا مصرع 3 مرتبہ پڑھوں گا,
خفا نہ ہوئیے گا، آپ لوگ عزادار بھی ہیں، عشق حسین بھی دل میں رکھتے ہیں، جب تک مصرع ثانی نہ مکمل ہو جائے پہلے مصرع کا اثر نہ لیجیے گا۔ اقبال جرولی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دشمن میرے حسین کا رسوا نہ ہو کبھی، دشمن میرے حسین کا رسوا نہ ہو کبھی۔ پھر سے ملاحظہ ہو، دشمن میرے حسین کا رسوا نہ ہو کبھی، ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی۔ دشمن میرے حسین کا رسوا نہ ہو کبھی، دشمن میرے حسین کا رسوا نہ ہو کبھی، ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی، ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی۔ جناب اقبال اشر صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا، دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا۔ ان چاروں مصروں کے خالق ہیں محترم اقبال اشر صاحب۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، سرزمین لکھنؤ ہے، کل لکھنؤ تھا، آج لکھنؤ ہے، ظہور امام تک لکھنؤ لکھنؤ رہے گا۔ سرزمین لکھنؤ پر مہمان شاعر دلی سے آئے ہوئے بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ آپ استقبال فرمائیں۔ تھوڑا اوپر کر دیئے۔ معزز حاضرین، علماء اکرام، شورا اکرام، ہدایت چاہتا ہوں آپ تو حضرات سے۔ اچھا جی میری پہلی حاضری ہے۔ مشاعرے تو میں نے بہت پڑھے ہیں لکھنؤ میں، لیکن خوش نصیب ہوں کہ اس مقدس محفل میں یاد کیا گیا مجھے۔ 2-3 شعر میں امام زمانہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، دور آئے گا پلٹ کے ہمارے وقار کا، دور آئے گا پلٹ کے ہمارے وقار کا، جب عرصہ ختم ہوگا تیرے انتظار کا، دور آئے گا پلٹ کے ہمارے وقار کا، جب عرصہ ختم ہوگا تیرے انتظار کا، ہوگی زمین تنگ یزیدوں کے واسطے، ہوگی زمین تنگ یزیدوں کے واسطے، جب دائرہ بڑھے گا تیرے اختیار کا، جب دائرہ بڑھے گا تیرے اختیار کا، امت کے کام آئے گی تیری ہی روشنی،
سماعت فرمائیے. امت کے کام آئے گی تیری ہی روشنی، تو ہی سبب بنے گا اندھیروں کی ہار کا. امت کے کام آئے گی تیری ہی روشنی، تو ہی سبب بنے گا اندھیروں کی ہار کا. اور یہ مصرع تھا چھولس میں یہ مصرع دیا گیا تھا، گلشن کو انتظار ہے فصل بہار کا. تو تضمین سماعت فرمائیں. تو ہی سبب بنے گا اندھیروں کی ہار کا، کھل شاخ بو تراب کے اے آخری گلاب، کھل شاخ بو تراب کے اے آخری گلاب، گلشن کو انتظار ہے فصل بہار کا. کھل شاخ بو تراب کے آخری گلاب، کھل شاخ بو تراب کے آخری گلاب، گلشن کو انتظار ہے فصل بہار کا. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بے وجہ بد حواس نہیں ہے یزیدیت، بے وجہ بد حواس نہیں ہے یزیدیت، وارث بچا ہوا ہے ابھی ذوالفقار کا. بے وجہ بد حواس نہیں ہے یزیدیت، بے وجہ بد حواس نہیں ہے یزیدیت، وارث بچا ہوا ہے ابھی ذوالفقار کا. بہت شکریہ. بے وجہ بد حواس نہیں ہے یزیدیت، بے وجہ بد حواس نہیں ہے یزیدیت، وارث بچا ہوا ہے ابھی ذوالفقار کا. بہت نوازش کرم آپ کا. ایک مرتبہ سماعت فرمائیں. کئی حکم ہیں میرے لیے. حیدر صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. اللہ فرمائیں یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین،
یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین. یہ آرزو ہے کہ ایسے لکھوں ثنائے حسین کہ لفظ لفظ سے آنے لگے صدائے حسین. بس ایک دور کو کہیے نا آشنائے حسین. یہ کربلا کی یونیورسلٹی پہ ایک شعر ہے. کربلا ایک بہت بڑا استعارہ ہے شاعری کے لیے. بس ایک دور کو کہیے نا آشنائے حسین ہر ایک صدی پہ ہے چھائی ہوئی صدائے حسین. اور یہ دعا ہے سماعت فرما لیں. ہر ایک صدی پہ ہے چھائی ہوئی صدائے حسین. تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ایک دعا ہے, شریک ہو جائیں. کہ تمام عمر یہ سوچوں کہ حق ادا نہ ہوا. تمام عمر میں کرتا رہوں ثنائے حسین. تمام عمر میں کرتا رہوں ثنائے حسین. اور بڑے اعتماد سے یہ لکھنؤ میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں, مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں, مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں, تمہیں سمیٹ کے مارے گا کل خدائے حسین. مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں, مہاجرین کے خیمے بکھیرنے والوں, تمہیں سمیٹ کے مارے گا کل خدائے حسین. ہر ایک دور میں لعنت کا مستحق ہے یزید. ہر ایک دور میں لعنت کا مستحق ہے یزید. ہر ایک دور میں لعنت کا مستحق ہے یزید. اٹھائے کوئی اسے کیا جسے گرائے حسین. ہر ایک دور میں لعنت کا مستحق ہے یزید.
ہر ایک دور میں لعنت کا مستحق ہے یزید، اٹھائے کوئی اسے کیا جسے گرائے حسین، ہے آندھیوں میں بھی روشن حسینیت کا چراغ، ہے آندھیوں میں بھی روشن حسینیت کا چراغ، بجھائے کوئی اسے کیا جسے جلائے حسین، بجھائے کوئی اسے کیا جسے جلائے حسین۔ دو شعروں کے لیے بہت حکم ہو رہا ہے نذیر باقری صاحب کا، وہ پہلے سن لیجئے، میں نے شاہ وفا کے لیے دو شعر کہے تھے حضرت عباس کے لیے۔ عرض کرتا ہوں، کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے، بہت شکریہ۔ یہ حکم کی تعمیل میں ایک دو شعر اور سن لیجئے، اس کے بعد بس آخر میں ایک منقبت اور فرمائیے۔ دو شعر یہ بہت ابھی کچھ ہی روز پہلے میں نے کہے، سماعت فرمائیے۔ اسے سلام سمجھتا ہے جو مقام حسین، اسے سلام سمجھتا ہے جو مقام حسین، زبان چوم لوں اس کی جو لیوے نام حسین، اسے سلام سمجھتا ہے جو مقام حسین، زبان چوم لوں اس کی جو لیوے نام حسین۔ اور یہ دیکھیے شاعری کا بہت بڑا دبستان ہے لکھنؤ، یہاں شعر پڑھ رہا ہوں میں، شاید کسی لائق ہو۔ زبان چوم لوں اس کی جو لیوے نام حسین، مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر، مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر، میں اپنے ڈھنگ سے لیتا ہوں انتقام حسین،
بہت نوازش. ایک آخر میں یہ 3-4 شعر اور عرض کرتا ہوں. جی بہتر. اسے سلام سمجھتا ہے جو مقام حسین، زبان چوم لوں اس کی جو لیوے نام حسین. مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر، مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر. میں اپنے ڈھنگ سے لیتا ہوں انتقام حسین. بہت شکریہ. 3-4 شعر آخر میں عرض کرتا ہوں، بہت طویل فہرست ہے، آخر میں یہ لہٰذا فرمائیں. مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر، مٹاتا رہتا ہوں. مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر، مٹاتا رہتا ہوں نام یزید لکھ لکھ کر. میں اپنے ڈھنگ سے لیتا ہوں انتقام حسین. ایک حکم اور آیا ہے میرے پاس، 2-3 شعر اور سن لیں منقبت سے پہلے. میں 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں ایک اور منقبت کے. حکم ہے کہ سنانے درد میں ڈوبا کلام آیا ہے، سنانے درد میں ڈوبا کلام آیا ہے. حسین ابن علی کا غلام آیا ہے، حسین ابن علی کا غلام آیا ہے. چراغ خیمہ کے بجھنے پہ کیوں کہیں جائیں. آپ محسوس کیجئے گا شعر کو کہ چراغ خیمہ کے بجھنے پہ کیوں کہیں جائیں. ہمیں پسند شہادت کا جام آیا ہے، ہمیں پسند. اور یہ شعر خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں پسند شہادت کا جام آیا ہے. بچا کے دین محمد کہا شہیدوں نے، بچا کے دین محمد کہا شہیدوں نے. یہ گھر کا خون تھا گھر کے ہی کام آیا ہے. بچا کے دین محمد کہا شہیدوں نے. یہ گھر کا خون تھا گھر کے ہی کام آیا ہے. یہ 3-4 شعر آخر میں اور سماعت فرما لیں بس. میں اصل میں پہلی حاضری ہے تو کافی حکم تھے میرے لیے، تو حتی الامکان میں تعمیل کر رہا ہوں. لے آؤ چاہے لاکھ
72 کے سامنے لے آؤ چاہے لاکھ 72 کے سامنے جھکتے نہیں یہ لوگ ستمگر کے سامنے جھکتے نہیں یہ لوگ ستمگر کے سامنے. اور بہت توقع کے ساتھ یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ با اختیار عشق میں بے اختیار ہے با اختیار عشق میں بے اختیار ہے بندھوا کے ہاتھ آیا ہے سرور کے سامنے بندھوا کے ہاتھ با اختیار عشق میں بے اختیار ہے بندھوا کے ہاتھ آیا ہے سرور کے سامنے. عباس نے کیا تھا جو وعدہ وفا کیا عباس نے کیا تھا جو وعدہ وفا کیا بن کر کھڑا ہے ڈھال برادر کے سامنے بن کر. اور یہ شعر جو میں آخری شعر عرض کر رہا ہوں امید ہے کہ یہ شعر آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. بن کر کھڑا ہے ڈھال برادر کے سامنے اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے فرات اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے فرات پیاسے ہی جائیں ساقی کوثر کے سامنے. حضرات یہ تھے جناب اقبال اشر صاحب جو بہترین کلام سے نواز رہے تھے اور یزید ملعون کا ذکر اور حجو بڑی اچھی طرح کی. صرف ایک شعر کی وجہ سے 3 شعر سناتا ہوں اور پھر چوتھا شعر پھر شاعر آپ کے حوالے. پروفیسر عین الحسن حسن فیض آبادی فرماتے ہیں قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا دل و دماغ کے دریا سے راستہ نکلا. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ خمس جہاد نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ خمس جہاد سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. شعر ملاحظہ ہو سر حسین کے پیچھے پانی آپ حضرات لے لیں بڑا قیمتی شعر ہے. سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا. شاعر کہتا ہے سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا خیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد قیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا بچ گئے سجاد قیام راکھ ہوئے اور بچ گئے سجاد
حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا. جو شیر کے لیے اتنی زحمت دیے سماعت فرمائیں. حسین آپ کا سونا بڑا کھرا نکلا, چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر چلی. چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر چلی, قسم خدا کی مگر دم یزید کا نکلا. چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر چلی, مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. ان اشعار کے بعد میں دعوت کلام دے رہا ہوں. عجب سانحہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے چندن سانحال تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش گزار ہوں جناب چندن فیض آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام وقت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. بہت جلدی کچھ شعر حوالے کر رہا ہوں. تمامی حضرات کو جشنی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شعر حوالے کر رہا ہوں کہ جنگ میں حیدر کرار کے آگے کہ جنگ میں حیدر کرار کے آگے موت بھی چلتی ہے تلوار کے آگے موت بھی چلتی ہے. شیر پہنچ جائے دعاؤں سے نواز دیجئے گا. اقبال صاحب شیر آپ کے نظر کر رہا ہوں. ارے تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم کہ تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم چل نہ پایا کوئی بیمار کے آگے چل نہ پایا. دانش آؤ کہ چل نہ پایا. ارے تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم. ارے چل نہ پایا کوئی بیمار کے آگے چل نہ پایا کوئی. میسم بھائی یہ شعر دیکھیں نعت کا, اور اس میں میں آپ سے دعا چاہتا ہوں. عابس بھائی ارے اس لیے بھیا ارے اس لیے دعا اشر صاحب آپ سے چاہتا ہوں. نعت کا شعر. ارے اس لیے رب نے بنایا نہیں سایہ ان کا. ارے اس لیے رب نے بنایا نہیں سایہ ان کا. کون چل سکتا ہے سرکار کے آگے آدم. ارے اس لیے رب سبھی شیر.
ارے اس لیے رب نے بنایا نہیں سایہ ان کا، کون چل سکتا ہے سرکار کے آگے آگے، کون چل سکتا ہے۔ اقبال بھائی دوسرا شعر سنیے۔ ارے گنتے گنتے ہوئے بیعت کی کمر ٹوٹ گئی، ارے گنتے گنتے ہوئے بیعت کی کمر ٹوٹ گئی، اتنے انکار تھے انکار کے آگے اتنے انکار تھے۔ ارے گنتے گنتے ہوئے بیعت کی کمر ٹوٹ گئی، اتنے انکار تھے انکار کے آگے آگے۔ استاد بیتاب ہلوری صاحب، ارے قافلے، ارے چچا میں دعا چاہتا ہوں آپ سے، نہیں یہی دو چار لوگ ہیں نذیر بھائی۔ ارے قافلے، ارے قافلے، ارے قافلے لشکر شابیر نظر آتے ہیں، ارے قافلے لشکر شابیر نظر آتے ہیں، کون چلتا ہے یہ زوار کے آگے آگے، کون چلتا، ارے کون چلتا ہے یہ۔ اقبال بھائی یہ شعر دیکھ لیجیے، ہو گیا؟ اگر ہو گیا ہو تو دعا دے دیجیے گا۔ نذیر بھائی، ارے یوں علی، ارے یوں علی احمد مختار کے ہمراہ رہے، کہ یوں علی احمد مختار کے ہمراہ رہے، جیسے در ہوتے ہیں دیوار کے آگے آگے، جیسے در ہوتے ہیں۔ ایک اس پہ کچھ شعر دیکھ لیں، نہیں وہ دوسرا ہے کلام، میں حوالے کرتے رہوں کہ گنتے گنتے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے بھائی کہ اقبال صاحب دوبارہ پڑھوا رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ارے گنتے گنتے ہوئے بیعت کی کمر ٹوٹ گئی، ارے گنتے گنتے ہوئے بیعت کی کمر ٹوٹ گئی، اتنے انکار تھے انکار کے آگے آگے، اتنے انکار تھے۔ ایک مطلع اور وہ بھیا ایک مطلع دو تین شعر اور اس کے بعد ایک آدیش ہے، وہ پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ میں سب پڑھ دوں گا آج۔ سنیے، ارے بھائی، ارے نور
मीसम भाई सरकार, अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। मतलब पहुंच जाए तो मैं सिर दुआ चाहता हूं। अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। चांद का क्या जिक्र हो, सूरज भी सन्नाटे में है। अरे अरे नूर दानिश, अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। अरे चांद का क्या जिक्र हो, सूरज भी सन्नाटे में है। अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर इस दर्जा। मीसम भाई, शौसफ भाई सरकार, आबिद भाई, मैं इस शेर पे उलमा इकराम से अगर पहुंच जाए तो सिर्फ दुआ दे देंगे। अरे इसको सुन्नत ही नहीं वाजिब समझ कर कीजिए भैया। अरे इसको, इसको, इसको सुन्नत ही नहीं वाजिब समझ कर कीजिए। साल भर का रिस्क एक आशूर के फाखे में। अली मेहंदी भाई, अरे इसको, इसको, इसको सुन्नत ही नहीं वाजिब समझ कर कीजिए। साल भर का रिस्क एक आशूर के फाखे में है। अरे साल, अरे साल, अरे साल भर का रिस्क एक आशूर के फाके में है। अली मेहंदी भाई, शबाब भाई, पता नहीं आए कि नहीं। मैं एक शेर हवाले कर रहा हूँ बतौर ख़ास, सारे शेर काटते हुए, क्योंकि फरमाइश भी है, कुछ आदेश है। अरे भीख सरकार, अरे भीख, अरे भीख, अरे भीख, अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर एक साथ। भैया शेर हवाले करो, पहुंच जाए वहीं से दुआ दे देना। दानिश, मीसम भाई पतन कहाँ है। अरे भीख, अरे भीख, अरे भीख, अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर एक साथ। इतना पानी आज भी गाजी के मशे की ज़ेम है। अली मेहंदी भाई शुक्रिया। अरे भीख, अरे भीख, अरे भीख, अरे भीख, अरे भीख, अरे भीख ले सकते हैं सब
دریا سمندر ایک ساتھ. فیروز بھائی شعر سن لیجئے. ارے بھیک ارے بھیک ارے بھیک لے سکتے ہیں سب, دریا سمندر ایک ساتھ. اتنا پانی آج بھی غازی کے مشق کی زیم ہے. ارے ارے بھیک ارے بھیک ارے بھیک لے سکتے ہیں سب, دریا سمندر ایک ساتھ. اتنا پانی آج بے غازی کے مشق کی زیم ہے. ارے اتنا پانی آج بھی غازی کے مشق کی زیم ہے. عابد بھائی ایک شعر اور یاد آ گیا ہے چچا کو دیکھنے کے بعد, اور میں یہ شعر چچا آپ کو نظر کر رہا ہوں. فیروز بھائی سمی شعر حوالے کر رہا ہوں. ارے داد ارے داد ارے داد ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ارے داد ارے داد ارے داد ارے داد ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ساری دنیا کی جوانی آج ایک بوڑھے ارے داد ارے داد ارے داد ارے داد اکبر دے رہے ہیں دیکھ کر جنگ حبیب. ساری دنیا کی جوانی آج ایک بوڑھے میں ہے. ارے ساری 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 دنیا ارے ارے چچا جی ارے دا پروردگار ان کو سلامت رکھے. دو ہی چار ہیں چہرے, اور عابد بھائی ہمارے اب یہ کرتا تو اتاری دیجیے. ارے داد ارے داد اکبر. ایک شعر سن لیجئے سرکار میسم بھائی دعا چاہتے ہیں کہ یوں تو دریاؤں سے سب کو یوں ارے داد ارے داد اکبر کہ یوں تو دریاؤں سے سب کو. ایک نعرہ سلوات کا سہارا دو. کہ یوں تو دریاؤں سے خطرہ سب کو ہوتا ہے مگر کہ یوں تو دریاؤں سے خطرہ سب کو ہوتا ہے مگر ارے روب غازی دیکھ کر دریا بہت خطرے میں ہے. ارے روب غازی دیکھ کر دریا بہت خطرے میں ہے. دیکھیے حضرات, بس یہ آخری میں ایک آدیش ہے, میں وہ حوالے کر دے رہا ہوں. اب نیسم بھائی میں پڑھ دے رہا ہوں, میں پڑھ دے رہا ہوں. پہلے سرکار کا آدیش کہ جنگ, سرکار ایک مطلب دو شعر جی وہ بھی.
ارے جنگ میں ہے در کرار. ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں کہ وارث یا علی کہ وارث لہے جائے انکار تک آتے آتے کہ وارث لے جائے انکار تک آتے آتے بیعتیں تھک گئیں بیمار تک آتے آتے بیعتیں تھک گئیں. شعر حوالے کر رہا ہوں، پسند آ جائے دعا دے دیجئے گا. سرکار شعر ارے حکم نذیر بھائی ارے حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے. ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تک آتے آتے ہاتھ رک جاتے ہیں. میسم بھائی شعر میں دعا چاہتا ہوں. سرکار رضوی صاحب شعر حوالے کر رہا ہوں. ارے کون آخری صف تک ارے کون بتلائے گا معیار وفائے عباس. ارے فیروز بھائی ارے کون بتلا ایک معیار وفائے عباس. صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے بھائی. شباب صاحب میں حوالے کر دے رہا ہوں بھیا. شباب شیر میں حوالے کر دے رہا ہوں. ارے کون بتلا ایک معیار وفائے عباس. صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے آتے صدیاں لگ جائیں گی. بس آخری میں ایک مطلع اور 2 یا 3 شعر کیونکہ پورے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اور بھی شعراء اکرام بیٹھے ہیں. عابد بھائی اجازت، شوزب بھائی کا آدیش میں حوالے کر دے رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا. ارے مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے ارے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا. مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے. یہ جلوس عزا چلتے چلتے کہ روند ڈالیں
کے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازاں چلتے چلتے. دیکھیے حضرات، اگر پسند آ جائے تو صرف دعا دے دیجیے گا. میں شعر حوالے کر رہا ہوں سرکار، میں شعر حوالے کر رہا ہوں کہ توق و زنجیر، توق و زنجیر، سبھی، ارے توق و زنجیر، توق و زنجیر، ارے توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیرے تباہی. ارے توق و زنجیر، ارے توق و زنجیر، ارے توق و زنجیر، ارے توق و زنجیر، ارے توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب تیرے تباہی. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. میں حوالے کر دے رہا ہوں، میں حوالے کر دوں، میں حوالے کر دے رہا ہوں. ارے توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیرے تباہی. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا. پڑھ دے رہے، پھر سے پڑھ دے رہے. ارے توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیرے تباہی. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. سرکار کہ کچھ قدم ارے کچھ قدم، ارے کچھ قدم اور بڑھا شے کی جانب، کچھ قدم شے بڑے ہوئے کی جانب. بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے. علی 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 کہ کچھ قدم ہوئے بڑا شے
کی جانب کچھ قدم شے بڑے ہوئے کی جانب، ارے بخش دی چند لمحوں میں شہنے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، کہ بخش دی چند لمحوں میں شہنے حر کی ساری خطا چلتے چلتے۔ سرکار ارے شمع انکار سرور کی اب بھی کہ شمع انکار سرور کی اب بھی طاق غیبات پہ جلوہ فگن ہے، روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے۔ میں حوالے کر دے رہا ہوں میسم بھائی، حوالے کر دے رہا ہوں میسم بھائی، میں حوالے کر دے کہ شمع انکار سرور کی اب بھی طاق غیبات پہ جلوہ فگن ہے، ارے روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے۔ آخری صف تک اگر شعر اچھا لگے تو میرے حق میں اور جتنے حضرات ہیں مومنین ان کے حق میں دعا کیجئے کہ آپ ایک دوسرے کے حق میں شعر حوالے کر رہا ہوں۔ نذیر بھائی پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ کہ بولے اصغر، ارے بولے اصغر ہما کے یہ رن میں بابلے آتے ساتھ ورنہ، ارے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کر بلا چلتے چلتے۔ کہ بولے اصغر ہما کہ یہ رن میں بابلے آتے ساتھ ورنہ، ارے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کر بلا چلتے چلتے۔ اچھا بھیا حوالے کر دے رہا ہوں کہ لگ رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ سلامت رہیں۔
کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے. ارے لگ رہا ہے کہ میرے لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. ارے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے. حضرات ارے بولے اصغر ہما کے یہ رن میں بابا لے آتے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے. ارے میں مدینے بھی ہوتا جی علی مہدی بھائی کہ میں مدینے بھی ہوتا تو ارے توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیرے تباہی. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے کہ جس کو بیمار سمجھا. حضرات ابھی پڑھتے رہے وہ پڑھتے تھے. پہلے یہ ایک شعر سنا دوں آپ کو. دیکھیں حضرات میرے حالات ایسے نہیں تھے. یہاں چند حضرات ہیں جیسے فیروز شاہ صاحب ہیں, شباب صاحب ہیں, میسم بھائی کا ننیحال ہے فیض آباد, اس وجہ سے یہ بھی کافی جانتے ہیں, نذیر بھائی. میرے حالات ایسے نہیں تھے تو یہ شعر پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بس اگر آپ کو اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. سرکار میں شعر حوالے کر آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کوکب بھائی. میں شعر حوالے کروں. میں صرف آپ سے دعا چاہتا ہوں جتنے بھی حضرات ہیں, نذیر بھائی خصوصی تقریب, میں صرف یہ شعر پہ دعا چاہتا ہوں. اگر پہنچ جائے علی مہدی صاحب تو میں شعر پہ دعا چاہتا ہوں. ارے خود کو روزے پہ جب شے کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا. ارے خود کو روزے پہ جب شے کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا. آج کرب و بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے. آئیے علی مہدی حاضر. زندہ باد کیا کہنے. سلامت رہو. خود کو روزے پہ جب شے کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا. کوکب بھائی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے, میرے حق میں دعا. نذیر بھائی صرف دعا چاہتا ہوں. خود کو روزے پہ جب شے کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا. آج کرب و بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چل. بھیا صرف دعا چاہتا ہوں. نذیر بھائی صرف میں دعا چاہتا ہوں. آپ لوگ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا, میرے حق میں دعا کر دیجیے, میرے بچے کے حق میں دعا کر دیجیے کہ آج کرب و بلا
آ گئی ہے، میری ماں کی دعا چلتے چلتے ہائے جی کہ بولے اصغر ہما کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ، ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے، مشک پرچم میں بتلا رہی ہے شام سے یہ صدا رہی ہے، کہ مشک پرچم میں بتلا رہی ہے شام سے یہ صدا آ رہی ہے، ارے پیاس سے میرا رشتہ نہ ٹوٹا، تھک گئی القمہ چلتے چلتے، کہ پیاس سے میرا رشتہ نہ ٹوٹا، تھک گئی القمہ چلتے چلتے۔ بڑے بھائی عابد صاحب، یہ مقطع ہے عجب جشن مولا کا منظر، دیکھو جبریل بھی کہہ رہے ہیں، سن کے اشعار چندن تمہارے، وقت بھی رک گیا چلتے چلتے، ارے توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیرے تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے۔ حضرات، یہ تھے جناب چندن فیض آبادی صاحب، جو بہترین آواز میں بہترین کلام آپ کو سنا رہے تھے، اور آپ حضرات داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ اگر آپ حضرات کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کیجیے، اور بڑا معتبر نام، عظیم شخصیت، ایک عرصہ دراز تک اس جشن قائم میں نظامت کرنے والے خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت، محترم بلال کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو آواز دی جائے، اس سے پہلے یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب شمس تبریز صاحب اور معروف سرسوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بیتاب ہلوری صاحب خود بیتاب ہیں پڑھنے کے لیے، مجمع سننے کے لیے بیتاب ہے، اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ساحل اعظمی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد فرش مسرت پر واپس آ جائیں۔ میں کبھی نظامت میں اپنے شعر، بلال بھائی، میں کبھی نظامت میں اپنے شعر نہیں پڑھتا، مگر چونکہ آپ کو بلانا ہے اس لیے بطور اصلاح ایک مطلع 3 شعر ملاحظہ ہو۔ چونکہ مومنین اپنی ضرورت کے تحت اٹھے ہیں، 5 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ کربلا معلّہ کا ایک رقعہ نکلنا ہے اس جشن میں، جو ہمارے یوٹیوبر لوگوں سے ہدیہ لے کے اپنی رسیدوں کرتے ہیں۔ بہرحال یہی وہ وقت ہے کہ لوگ واپس بھی آ جائیں، اور مولانا عابد کاظم صاحب کا شعر بھی آپ سماعت فرما لیں۔ لہٰذا چند لمحوں میں گزارش ہے کہ اس کو لے آئیں۔ مولانا عروج الحسن میثم صاحب قبلہ، ہمارے علماء مولانا عمار کاظم جرولی صاحب قبلہ، اور ہم سبھی مل کے اس قرعے کو نکال دیں۔ چند لمحے دے دیں، زیادہ تفصیلی وقت نہیں ہے۔
نہیں تو وہ ضرور سے واپس آ جائیں گے نا یہ چونکہ اٹھتے ہیں بلال بھائی. اب مولانا عابس کاظم جرولی صاحب بلال کاظمی صاحب کو آپ سے روبرو کرائیں گے، لہٰذا جو مومنین اپنی ضرورت کے تحت اٹھتے ہیں وہ واپس آ جائیں. شاعر بطور شاعر بغیر کسی فصل کے مولانا بلال کاظمی صاحب آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں. یہ کربلا معلیٰ کا رقعہ ہے، اس کی ایک عظمت ہے، لہٰذا اس کا احترام کرتے ہوئے کربلا معلیٰ کی قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے. میں بس ادب التماس کروں گا عروج خطابت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ اور جو علماء مولانا عمار کاظم جرولی صاحب کہ وہ تشریف لائیں. ایک قرآن نکلے گا کربلا کی زیارت کا. آپ لوگ دعا کریں کہ اس میں سے آپ ہی خوش نصیب میں سے کوئی نہ کوئی ہو. جناب علی عباس صاحب کا یہ قرآن نکلا ہے اور نمبر ہے 429 نمبر، ٹوکن نمبر علی عباس صاحب، ٹوکن نمبر 429. اب میں کربلا کا احترام تھا اس لیے قرآن اندازی ہو گئی. بہت دبانہ گزارش کر رہا ہوں مولانا عابس کاظم جرولی صاحب سے کہ وہ اپنے اشعار پیش ہوں. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ نعرہ صلوات. جناب بلال کاظمی صاحب کے استقبال میں ایک مطلع 3 شعر بطول اصلاح شعراء کرام. ابن نرجس کا نام زندہ باد، ابن نرجس کا نام زندہ باد، میرا زندہ امام زندہ باد. ابن نرجس کا نام زندہ باد، میرا زندہ امام زندہ باد. جو بسر ہو خیال خضرا میں، جو بسر ہو خیال خضرا میں، ایسی ہر صبح و شام زندہ باد، ایسی ہر صبح و شام زندہ باد. شعر ملاحظہ ہو، پی رہے ہیں تیری ثنا کی شراب، پی رہے ہیں تیری ثنا کی شراب، میرے ہونٹوں کے جام زندہ باد. پی رہے ہیں تیری ثنا کی شراب، میرے ہونٹوں کے جام زندہ باد، میرے ہونٹوں کے جام زندہ باد. خصوصی طور پر شعراء کرام، علماء کرام سماعت فرمائیں کہ دشمن شاہدی کی طاق میں ہے، دشمن شاہدی کی طاق میں ہے، مولا تیری حسام زندہ باد. دشمن شاہدی کی طاق میں ہے، مولا تیری حسام زندہ باد. اور کیا مجھ کو چاہیے عابس، میں ہوں تیرا غلام زندہ باد، میں ہوں تیرا غلام زندہ باد. عزیزوں، جناب افتخار عارف صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور اسی طرح میں علامہ طاہر جرولی صاحب تابع سرا کا ایک شعر، اس کے بعد جناب بلال کاظمی صاحب آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جناب افتخار عارف صاحب فرماتے ہیں کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے.
علامہ طاہر جرولی صاحب تابع سرا فرماتے ہیں کہ بہشت کھینچ ہی لے گی خورے دلاور کو، بہشت کھینچ ہی لے گی خورے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے، بہشت کھینچ ہی لے گی خورے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے۔ ان مصروں کے بعد میں نہایتی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں حضور خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب بلال کاظمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں، اپنے کلام کے ذریعے تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ مولانا کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے آپ حضرات کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تمامی حضرات کے حضور اس عظیم الشان جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور گزارش ہے کہ بطور تبریک و تہنیت جشن کے وارث حقیقی سرکار صاحب الامر کے حضور بلند ترین صلوات کے ذریعے مبارکباد پیش فرمائیں۔ ایک مطلع ایک شعر یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے۔ عرض کرتا ہوں قبلہ کہ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ اسے معلوم ہے اس فرش پر، منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ پھر دو شعر نظر کرتا ہوں۔ رجعت جو ہر کی دیکھی تو داؤد نے کہا، خدا حسین کا واسطہ ہے آقا کے چاہنے والوں، رجعت جو ہر کی دیکھی تو داؤد نے کہا، لوہے کو موم کرنے کی قدرت حسین ہے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں جتنے بھی آقا کے چاہنے والے۔ رجعت جو ہر کی دیکھی، ایک ماں کی محنت اس کی اولاد ہے۔ شعر نظر کر رہا ہوں۔ رجعت جو ہر کی دیکھی تو داؤد نے کہا، لوہے کو موم کرنے کی قدرت حسین ہے۔ ارے مجھ کو کرے سلام رسولوں کی محنتیں، میں فاطمہ ہوں اور میری محنت حسین۔ ہائے 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 ہائے، یا حیدر 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 ہائے یا علی۔ رجعت جو ہر کی دیکھی تو داؤد نے کہا،
رجعت جو ہرکی دیکھی تو داؤد نے کہا لوہے کو موم کرنے کی قدرت حسین ہے. مجھ کو کریں سلام رسولوں کی محنتیں، میں فاطمہ ہوں اور میری محنت. سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں، سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں، مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا، مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا. یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے. یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں. یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا. ایک مطلع اور ایک شعر حضور اور نظر کرتا ہوں. بزبان آفتاب سورج گفتگو کر رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں. کہتا ہے سورج، بہتر دیکھیے گا آقا کے چاہنے والوں، کہتا ہے سورج کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے. میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے. ہائے ہائے کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے. میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے. یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. آقا کے چاہنے والے تشریف لے آئے. جس نے دل میں غم شبیر بسا رکھا ہے، اس نے خوشیوں کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے، گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے. یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے، مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے. خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا. نعرہ حیدری، مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے. خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے. حضرت نوح، حضرت نوح، حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا. حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا، جس کے گھر میں کفن کرب والا رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے گھر میں کفن کرب والا بیٹا دیکھیے گا رکھا ہے تو ایک اشارہ ہے یہ منبر پالم. غور کرو، ایک اشارہ ہے یہ منبر پالم. غور کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے، جیسے حیدر کو پیغمبر نے. یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال. مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے. یہاں سے الحمدللہ آقا کے چاہنے والے متوجہ ہوئے. نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، مطلع حاضر ہے. چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا، چاہتے ہو کوکو بھائی، چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا، شہ کے غم میں اشک آنکھوں سے بہا کر دیکھنا. شہ کے غم میں
اشک آنکھوں سے بہا کر دیکھنا، یوں لگے گا بند ہے مٹھی میں ساری کائنات، یوں لگے گا بند ہے مٹھی میں ساری کائنات، ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا، ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا، ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا، جب لڑے اکبر، خاص طور سے شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، ایک ذرہ کربلا کا بس اٹھا کر دیکھنا، جب لڑے اکبر عدو سے ہنس کے بولی کربلا، جب لڑے اکبر عدو سے ہنس کے بولی کربلا، جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر دیکھنا، جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر دیکھنا، ان 72 آئینوں سے ان کو ٹکرانے تو دو، ان 72 آئینوں سے ان کو، ان 72 آئینوں سے ان کو ٹکرانے تو دو، چور ہو جائیں گے یہ 9 لاکھ پتھر دیکھنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آپ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، چور ہو چاہتے ہو ایک قطرے میں سمندر دیکھنا، شیخ غم میں اشک آنکھوں سے بہا کر دیکھنا، یوں لگے گا بند ہے مٹھی میں ساری کائنات، کربلا کا ایک ذرہ بس اٹھا کر دیکھنا، جب لڑے اکبر عدو سے ہنس کے بولی کربلا، جنگ اکبر دیکھ لی اب جنگ اصغر۔ بلا شعر نظر ہے، اس کی خاطر نوجوان بھائیو، خدا حسین کا واسطہ، اس کی خاطر ہاجرہ 100 بار کرتی ہیں وضو، اس کی خاطر ہاجرہ 100 بار کرتی ہیں وضو، کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر دیکھنا؟ میرے مولا جزا دیں آپ کو، میرے مولا جزا دیں آپ کو، اس کی خاطر ہاجرہ 100 بار کرتی ہیں وضو، کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر دیکھنا؟ پھر دست ادب جوڑ کے شعر نظر ہے آقا کے چاہنے والوں، اس کی خاطر ہاجرہ 100 بار کرتی ہے وضو، کیا کوئی آسان ہے زینب کی چادر دیکھنا؟ میری طرف دیکھیے گا، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، ارے ماہ ذی الحجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے، اگر نہ بولے تو دل ٹوٹے گا کہ نازک شعر ہے، ماہ ذی الحجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے، اب محرم کی سبیلوں کو بھی چکر دیکھنا۔ ہائے 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 حیدر حیدر، واہ واہ واہ، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں قبلہ، عابد بھائی شعر نظر کرنے جا رہا ہوں قبلہ، آپ شاعر میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، شعر ملازم علی بیٹا بھائی شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ ماہ ذی الحجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے، اب محرم کی سبیلوں کو بھی چکھ کر، آئیے نظیر بھائی، ماہ ذی الحجہ میں اسماعیل زمزم پی چکے، دست ادب جوڑ کے شعر نظر ہے آقا کے چاہنے والوں، اب محرم کی سبیلوں کو بھی چکر دیکھنا، اس لیے عینین کہتے ہیں نواسوں کو رسول۔ نظیر بھائی شعر پڑھ رہا ہوں دعاؤں کی خاطرداری کے ساتھ، وسیع بھائی، اس لیے عینین عینین کہتے ہیں
نواسوں کو رسول چاہتے ہیں دونوں آنکھوں سے برابر دیکھنا. ہائے 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 ہائے. اس لیے عینین کہتے ہیں نواسوں کو رسول چاہتے ہیں دونوں آنکھوں سے برابر دیکھنا. ارے روکنے آئے ہو جس نیزے سے تم اس کا بیاں، روکنے آئے ہو جس نیزے سے تم اس کا بیاں، وہ بنا لے گا اسی نیزے کو منبر دیکھنا. روکنے آئے ہو جس نیزے سے تم اس کا بیاں، وہ بنا لے گا اسی نیزے کو منبر. واہ سبحان اللہ. وہ بنا لے گا اسی نیزے کو منبر. منبر دیکھنا، وہ بنا لے گا اسی نیزے کو منبر دیکھنا. بالکل تازہ ترین ایک مسئلہ 2-3 اشعار نظر کرتا ہوں. طویل کلام ہے مگر اختصار کے پیش نظر ایک مسئلہ 2-3 شعر نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، مصرع تھا اور ذرا ردیف سختی مگر کوشش کی ہے. آقا توفیق دے. عرض کروں اجازت ہے مولا کے چاہنے والوں. نعرہ حیدری. مصرع تھا کہ ہمیں شبیر کے دشمن کا شجرہ دیکھنا ہوگا. یہ مبارک پور میں مصرع تھا. ہمیں شبیر کے دشمن کا شجرہ. مطلع عرض ہے لاڈلے بھائی، مطلع پڑھ رہا ہوں. ساجد بھائی مطلع حاضر خدمت ہے. ولایت کا علی کی تم کو جلوہ دیکھنا ہوگا. واہ واہ. کیسے نہیں دیکھو گے؟ ولایت کا بالکل تازہ اشعار ہیں. ولایت کا علی کی تم کو جلوہ دیکھنا ہوگا. جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو نقطہ دیکھنا. ولایت کا علی کی تم کو جلوہ دیکھنا ہوگا. جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو نقطہ. قبلہ حافظ بھائی شعر نظر ہے. جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو نقطہ. ابھی وائس کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے. اوفو. ابھی وائس کے حق میں رائے قائم، ابھی وائس کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے. علی کا ذکر کر کے پہلے چہرہ دیکھنا ہے. میرے مولا خوش رکھیں آپ کو. میرے مولا جزائے خیر دیں آپ کو. میرے آقا اپنی امان میں رکھیں آپ کو. ابھی وائس کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے. علی کا ذکر کر کے پہلے چہرہ دیکھنا ہوگا. نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہو شیخ جی، لیکن نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہو شیخ جی، لیکن تمہیں اعمال سے پہلے عقیدہ دیکھنا ہوگا. واہ واہ. تمہیں اعمال سے پہلے نعرہ حیدری حیدری حیدری. جو بسم اللہ پڑھنا ہے تو نقطہ دیکھنا ہوگا. ابھی وائس کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے. علی کا ذکر کر کے پہلے چہرہ دیکھنا ہوگا. سنو، ہم اپنے گھر شہیدی کا عزا خانہ سجائیں گے. ہم اپنے گھر شہیدی کا عزا خانہ سجائیں گے. چلے آنا جو جنت کا نظارہ دیکھنا ہوگا.
ہم اپنے گھر شہیدی کا آزا خانہ سجائیں گے. چلے آنا جو جنت کا نظارہ، چلے آنا جو جنت کا نظارہ دیکھنا ہوگا. اہل نظر ہیں، شعر نظر کرتا ہوں. ساری کائنات ہواؤں کا رخ دیکھتی ہے، لیکن اب شعر نظر کرنے جا رہا ہوں. قبلہ شوذب قاضی بیرولی صاحب، قبلہ عمار بھائی، شعر نظر کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے. ساری کائنات ہواؤں کا رخ دیکھتی ہے. ہم اپنے گھر یا علی ہم اپنے گھر شہیدی کا آزا خانہ سجائیں گے. چلے آنا جو جنت کا نظارہ دیکھنا ہوگا. سنو دیا ہے حکم یہ عباس غازی کے فرہرے نے. ساری دنیا ہواؤں کا رخ دیکھتی ہے. دیا ہے حکم یہ عباس غازی کے فرہرے نے، ہوا کو رخ چراغ کربلا کا دیکھنا ہوگا. شاید نازک شعر پڑھا ہے آقا کے چاہنے والوں. ہوا کو رخ چراغ کربلا کا دیکھنا ہوگا. ہوا کا رخ چراغ کربلا کا دیکھنا ہوگا. وفور نور سے آنکھوں کے جل جانے کا خطرہ ہے. وفور نور سے آنکھوں کے جل جانے کا خطرہ ہے. ہمیں اشکوں کے پردے میں وہ چہرہ دیکھنا ہوگا. ہمیں اشکوں کے پردے میں، مولا جزا دیں آپ کو، ہمیں اشکوں کے 3 اشعار جن کے لیے یہ ہم نے تمہیدی اشعار آپ کے حضور نظر کیے ہیں. وفور نور سے آنکھوں کے جل جانے کا خطرہ ہے. ہمیں اشکوں کے پردے میں وہ چہرہ، ہمیں اشکوں کے پردے میں وہ چہرہ دیکھ. دستے ادب جوڑ کے شعر نظر کر رہا ہوں. مولا کے چاہنے والوں محسوس فرمائیے گا شعر نظر ہے، خاص طور سے نظر کرتا ہوں. وفور نور سے آنکھوں کے جل جانے کا خطرہ ہے. ہمیں اشکوں کے پردے میں وہ چہرہ دیکھنا ہوگا. علی مہدی بھائی شعر دیتا بھائی، شعر نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے خاص طور سے معروف صاحب. جری کا عدل یہ چلو کی گہرائی سے کہتا تھا. جری کا عدل یہ چلو کی گہرائی سے کہتا تھا. ابھی تو نہر میں پانی ہے کتنا دیکھنا ہوگا. ہم اپنے چلو کی وسعت کے حساب سے تھوڑی اٹھائیں گے. ہمیں تو دیکھنا ہے نہر میں جتنا پانی ہے اتنا ہی اٹھائیں گے. جری کا عدل یہ چلو کی گہرائی سے کہتا تھا. ابھی تو نہر میں پانی ہے کتنا، ابھی تو نہر میں پانی ہے کتنا دیکھنا ہوگا. وہ پیاسا غیظ میں آتا ہے دیکھو جانب دریا. وہ پیاسا غیظ میں آتا ہے دیکھو جانب دریا. پلٹ جائے تو چل کر حال دریا دیکھنا ہوگا. واہ 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 واہ. پلٹ جائے تو چل کر حال دریا دیکھنا ہوگا. جوانی تو علی اکبر کی صدیوں سے سلامت ہے. دوسرا مصرع. جوانی تو علی اکبر کی صدیوں سے سلامت ہے. ہوا ہے حشر اس برچھی کا کیا کیا دیکھنا. ہوا ہے حشر اس برچھی کا کیا کیا دیکھنا ہوگا. خدا حسین کا واسطہ شعر نظر ہے. ابھی واعظ کے حق میں رائے قائم کر نہیں سکتے. علی کا ذکر کر کے پہلے چہرہ کہا غازی نے دنیا کو مٹا دوں یا کہ رہنے دوں. کہا غازی
دنیا کو مٹا دوں یا کہ رہنے دوں، مجھے اس کے لیے شہ کا ارادہ دیکھنا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مولا جزا دے، شاید نازک شعر نظر کیا ہے۔ مجھے اس کے لیے شہ کا ارادہ، مجھے اس کے لیے شہ کا ارادہ، کہا غازی نے دنیا کو مٹا دوں یا کہ رہنے دوں، مجھے اس کے لیے شہ کا ارادہ دیکھنا ہوگا۔ میاں میرے کالے لباسوں پر کسی بھی طنز سے پہلے، میرے کالے لباسوں پر کسی بھی طنز سے پہلے مسلمانوں تمہیں کعبے کا پردہ دیکھنا ہوگا۔ میرے کالے لباسوں پر کسی بھی طنز سے پہلے مسلمانوں تمہیں کعبے کا پردہ، مسلمانوں تمہیں کعبے کا پردہ دیکھنا ہوگا۔ آخر کلام میں چند تازہ ترین بند ہیں، اس کے 4 یا 5 بند کل چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیے تھے۔ آج اسی سفر کو آگے بڑھاتا ہوں اور بہت ہی مختصر سے وقت میں اس سفر کو تمام کروں گا انشاءاللہ۔ پھر کہ ہمارے بعد مداحان آل محمد علیہ السلام شب بھر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے مدح خوانی کا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ ہمارا امام آ جائے۔ نعرہ حیدری، جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو، جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو، رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو چھوڑو، انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو، یہ ہم کا غر رہے بیجا، یہ میں یہ تو چھوڑو۔ تھکے تو نہیں آقا کے چاہنے والوں؟ یہ ہم کا غر رہے بیجا، یہ میں یہ تو چھوڑو، جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو، رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو چھوڑو، انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو، یہ ہم کا غر رہے بیجا، یہ میں یہ تو چھوڑو، جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لیں، جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لیں، قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر لیں۔ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، پورے وجود سے پڑھوں گا یا علی، پورے وجود سے پڑھنے کی کوشش کروں گا، بس میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لے، قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر لے، قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر لے، یا علی، جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لیں، قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر لیں، قدم بڑھاؤ حدود شرف میں آ جاؤ، قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ حدود شرف میں آ جاؤ، گوہر ہو خاک سے اٹھو صدف میں آ جاؤ، گوہر ہو خاک سے اٹھو صدف میں آ جاؤ، پے نماز رسولوں کی صف میں آ جاؤ، پے نماز رسولوں کی صف میں آ جاؤ، اذان ہوتی ہے صحن نجف میں آ جاؤ۔ کہاں سے لاؤں مصرع آقا کے چاہنے والوں؟ اذان ہوتی ہے صحن نجف میں آ جاؤ، طریقہ یوں تو فرادہ بھی ہے عبادت کا، مگر ثواب زیادہ ہے باجماعت کا، مگر ثواب زیادہ ہے باجماعت کا، اساس سمجھتے ہیں آب بقا سمجھتے ہیں، کیا ہے علی کا ذکر، اساس سمجھتے ہیں آب بقا سمجھتے ہیں، یہ انبیاء تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں، ستارے اپنے لیے حق نما سمجھتے ہیں،
ستارے اپنے لیے حق نما سمجھتے ہیں. رہی بات ہماری، علی کے ذکر کو ہم آئینہ سمجھتے ہیں. علی کے ذکر کو ہم کیوں آئینہ سمجھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نسب میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے. نسب میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے. ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھائی دیتا. خدائے حسین کا واسطہ ہے، توجہ. ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھائی، ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھا. قبلہ محترم نذیر بھائی، آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بڑا عظیم سفر کیا ہے. بھائی یہ بھی ایک کاوش ہے، میری ملاحظہ فرمائیے گا. یہ شور فتنہ زاغ و زغن سے کیا رکتا؟ علی کے ذکر کے اجالے کالے کووں کی کاؤں کاؤں روکے گی. یہ شور فتنہ زاغ و زغن سے کیا رکتا؟ ستمگروں کی کسی انجمن سے کیا رکتا؟ جفا سے جور سے رنج و محن سے کیا رکتا؟ یہ ذکر وحشت دار و رسن سے کیا رکتا؟ یہ ذکر تمہیں کیا خبر کہ جب تک چاہنے والے ہیں ذکر ہوتا رہے گا. یہ ذکر وحشت دار و رسن سے کیا رکتا؟ ارے جہاں ہو رات وہاں چاندنی بناتا ہے. یہ ذکر موت کو بھی زندگی بناتا ہے. اب یہ دعویٰ، دلیل سنیے، دلیل دعویٰ کیا ہے، دلیل سنیے. یہ ذکر موت کو بھی زندگی بناتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، بتاؤ شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں؟ واہ واہ. شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں. چلی تھی جن پر چھری مر گئے کہ زندہ ہیں. شجاعتوں کے دھنی مر گئے کہ زندہ ہیں. وہ حجر ابن عدی مر گئے کہ زندہ ہیں. وہ حجر ابن عدی مر گئے کہ زندہ ہے. ارے یہ رنگ آب بقا ہے، اتر نہیں سکتا. علی پر جو بھی مرے گا وہ مر رہے ہیں. واہ 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 واہ. علی پر جو بھی مرے گا وہ اہل زبان تشریف فرما ہے. علی مل کے کہیں علی علی. شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں. چلی تھی جن پر چھری مر گئے کہ زندہ ہیں. شجاعتوں کے دھنی مر گئے کہ زندہ ہیں. وہ حجر ابن عدی مر گئے کہ زندہ ہیں. یہ رنگ آب بقا ہے، اتر نہیں سکتا. علی پر جو بھی مرے گا وہ مرنا. اہل زبان ہے، بند نظر ہے. علی پر جو بھی مرے گا وہ مر نہیں سکتا. ریاض حق کے گلے نوبہار تھے نہیں ہیں. واہ 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 واہ. ریاض حق کے گلے نوبہار تھے نہیں ہیں. ریاض حق کے گلے نوبہار تھے نہیں ہیں. شجاعتوں کے حسین شہ سوار تھے نہیں. میسم تھے نہیں ہیں، ابوذر تھے نہیں ہیں. شجاعتوں کے حسین شہ سوار تھے نہیں ہیں. خدا پرست و وفا اعتبار تھے نہیں. وہ ناصران شہ ذی وقار تھے نہیں ہیں.
دلیل یہ ہے کہ کانوں میں شہد گھولتے ہیں، خاموش ہو گئی صدیاں یہ اب بھی بولتے ہیں، خاموش ہو گئی صدیاں، خاموش ہو، توجہ یہاں سے خاص توجہ، خاموش ہو گئی صدیاں یہ اب بھی بولتے ہیں، ستائے پیاس اگر جام کوثری مل جائے، ستائے پیاس اگر جام کوثری مل جائے، اجل کے گھور اندھیروں میں روشنی مل جائے، اجل کے گھور اندھیروں میں روشنی مل جائے، سوال مہلت لمحہ ہو تو صدی مل جائے، سوال مہلت لمحہ ہو تو صدی مل جائے، ارے علی جو مار دے ٹھوکر تو زندگی مل جائے، علی جو مار دے ٹھوکر، کیوں؟ اس لیے کہ کنیز بن کے صدا ساتھ ساتھ رہتی ہے، علی کے قدموں کے نیچے حیات رہتی ہے، آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے علی کے قدموں علی کے قدموں کے نیچے حیات رہتی ہے، بس منزل آ رہی ہے آقا کے چاہنے والوں، خدا حسین کا واسطہ ہے، توجہات مرکوز رکھیے گا، منزل بہت قریب ہے، علی کے قدموں کے نیچے حیات رہتی ہے، سوال کرتے ہیں بد شکل ہم سے کیوں ہے علی، سوال کرتے ہیں بد شکل ہم سے کیوں ہے علی، ارے جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے، جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے علی، جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے علی، دعا ہے تیغ ہیں تعویذ ہیں عصا ہے علی، دعا ہے تیغ ہیں تعویذ عصا ہے علی، ارے ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرا ہے علی، ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرا ہے علی، جو سن سکو تو سنو نعرہ ہر نبی کا ہے، صحابیوں کا بھروسہ نہیں علی کا ہے، اب دلیل سنیے صحابیوں کا، صحابیوں آخری سب تک کے لیے صحابیوں کا بھروسہ نہیں، دعویٰ ہے دلیل سنیے علی کا ہے، جھجک ہے اور نہ احساس عذر خواہی ہے، جھجک ہے اور نہ احساس عذر خواہی ہے، وہی کہا ہے جو خوشنودی الہی ہے، وہی کہا ہے جو خوشنودی الہی ہے، ہوا کرے جو یہ برہم مزاج شاہی ہے، میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے، میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے، کیا علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے، علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے، نبی کے دونوں پڑوسی ہلاک، علی نہ ہوتے تو خاکی تھے، علی نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے تو خاکی تھے، آداب لاڈلے بھائی، بے شمار لعنت، واہ واہ، میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے، علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے، نبی کے دونوں پڑوسی
جو سن سکو تو سنو نعرہ ہر نبی کا ہے، صحابیوں کا ہمارا کیا ہے، رسولوں کا ہر بند پہلے بند سے متصل ہوگا، ہمارا کیا ہے، رسولوں کا آسرا ہے علی۔ بتاؤ ہوا پر تخت سلیمان سوار کس نے کیا؟ ہوا پر تخت سلیمان سوار، ہوا پر تخت سلیمان سوار کس نے کیا؟ پے خلیل خزاں کو بہار، بھنور میں نوح جب آئے حصار کس نے؟ واہ 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 واہ۔ ساری دنیا میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ پڑھ کے خوشی کہاں محسوس کرتے ہیں، تو جواب عرض کرنے سے پہلے آپ سمجھ گئے ہیں، ہمارا شہر ہے۔ کیا رعایتوں اور ترکیبوں اور مصروں کی نزاکتوں پر غور فرماتے ہیں۔ ہوا پر تخت سلیمان سوار کس نے کیا؟ ہوا پر تخت سلیمان سوار کس نے کیا؟ پے خلیل خزاں کو بہار، بھنور میں نوح جب آئے، بھنور میں نوح جب آئے، بھنور میں نوح جب آئے حصار۔ بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار کس نے؟ نذیر بھائی چوتھے مصرے سے بیت قبلہ، چوتھے مصرے سے بیت پڑھنے جا رہا ہوں، چوتھے مصرے سے بیت۔ بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار کس نے کیا میاں؟ نبی کے ہاتھوں کا اب معجزہ ہی پوچھے گا، یہ بات میں نہیں تم سے عصا ہی پوچھے گا۔ آئے 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 آئے، واہ 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 واہ، آئے آئے یہ بات میں نہیں تم سے، یہ بات میں نہیں تم سے عصا ہی پوچھے گا، یہ بات میں نہیں۔ آقا کے چاہنے والوں منزل تو اب آئی ہے، میں تو تمہید سے گزر رہا تھا، منزل اب آئی ہے۔ صدیوں کی تاریخ کو نچوڑ کے 6 مصروں میں بند کیا ہے، کوئی رد کر سکتا ہو تو رد کرے۔ اتنی بڑی بات اس زبان سے نہیں نکلتی مگر حق ہے اس لیے کہا ہے۔ دنیا والوں رد کر سکتے ہو تو رد کرو، دعویٰ کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ نبی کے ہاتھوں کا اب معجزہ ہی پوچھے گا، یہ بات میں نہیں تم سے عصا ہی پوچھے گا۔ عصا تو پوچھے گا، تم بھی تو کسی سے پوچھ لو۔ واہ واہ، چلو احد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو چل کر، احد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو چل کر، احد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو چل کر، ہر ایک حشر کے منظر سے پوچھ لو چل، ہر ایک حشر کے منظر سے پوچھ لو چل کر، سروں سے خود سے بدتر سے پوچھ لو چل۔ واہ 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 واہ، سروں سے خود سے بدتر سے پوچھ لو چل کر، چلو چلو یہ پیمبر سے پوچھ لو، چلو 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 چیلنج، چلو چلو یہ پیمبر سے پوچھ لو چل کر۔ ارے وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا، علی نہ ہوتے تب بیڑا ہی غرق ہو جاتا، علی نہ ہوتے۔ کرسی نشینوں سے بھی دعائیں چاہوں گا، نعرہ حیدری، علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق۔
وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ قبلہ بند نظر کرنے جا رہا ہوں۔ لاڈلے بھائی کیا طرفہ تماشا ہے؟ ارے ٹھیک ہے صحابہ، مگر یہ علی ہیں بھائی، علی ہیں۔ مقابلہ نہ کرو، میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، مصروں کی نزاکت اور تراش دیکھیے گا۔ اب کہہ رہا ہوں اگر دعائیں نہ دیں دل پر چھالے پڑیں گے۔ خدائے حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بہت ہی یہ ایک درد ہے، شریانوں میں دوڑتے ہوئے لہو کا درد ہے جسے مصروں میں ڈالا ہے۔ خیال خام کا کچی سوچ، خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو؟ خیال خام کا، ہاں ہاں واہ 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 واہ، خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل، خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو۔ میرے مولا خوش رکھیں آپ کو، میرے مولا شاد و آباد رکھیں۔ خیال کوکب بھائی، خیال، آپ تو شاعر ہیں، خیال خام کا، خیال خام کا، خیال خام کا، خیال خام کا خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو، غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو، بھجن کا نغمہ مدحت سے کیا تھا، واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، واہ واہ، بھجن کا نغمہ مدحت سے کیا تقابل، ارے حکومتوں کا ولایت سے کیا تقابل، ہائے ہائے، حکومتوں کا ولایت سے کیا تقابل ہو، بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھو لے گی، بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھو لے گی، اڑے بھی دھول تو کیا آسمان چھو لے۔ جمال کو ادھیڑ دیا مصروں میں غزل کے بعد۔ ہاں واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھا کے پٹک رہے ہیں، خیال خام کا، خیال خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو، غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو، بھجن کا نغمہ مدحت سے کیا تقابل ہو، حکومتوں کا ولایت سے کیا تقابل ہو، بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھو لے گی، اڑے گی دھول تو کیا آسمان، اڑے گی دھول تو کیا آسمان چھو لے گی، اڑے گی دھول تو کیا آسمان چھو لے گی، صدف میں دیکھا گوہر میں علی کو دیکھا ہے، صدف میں دیکھا، تیار ہیں پڑھوں، ہاں صدف میں دیکھا گوہر میں علی کو دیکھا ہے، ضیاء شمس و قمر میں علی کو دیکھا، صدف میں دیکھا گوہر میں علی کو دیکھا ہے، ضیاء شمس و قمر میں علی کو دیکھا، صدائے کن کے اثر میں، صدائے کن کے اثر میں علی کو دیکھا، صدائے کن کے اثر میں علی کو دیکھا ہے، خدائے پاک کے گھر میں علی کو دیکھا، واہ 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 واہ، خدائے پاک کے گھر میں علی کو دیکھا ہے، یہ راز مجھ پہ ہوئیدہ ماہ رجب نے کیا، یہ راز مجھ پہ ہوئیدہ ماہ رجب نے کیا، سمجھ کے کعبہ علی کا طواف سب نے کیا، سمجھ کے کعبہ علی کا طواف
سمجھ کے کعبہ علی کا طواف، سمجھ کے کعبہ علی کا دست ادب جوڑ کے نذیر بھائی معمولے کا قافیہ بیت میں نظم کیا ہے. معمولے کا قافیہ نوجوانوں، اصل میں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو صوتی اور املے کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں مگر معنن مختلف ہوتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے قلم، تو اب قلم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو اب بیت میں قافیہ دیکھیے گا، یہ تاریک گلیوں میں بھٹکنے والی بے چین عورتوں کی بد کردار اولادیں، انہیں کیا خبر کہ حصار آیے تطہیر کیا ہے. بند نظر کرنے جا رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، خاص طور سے سمجھ کے کعبہ علی کا طواف سب نوائے غم میں مناجات میں ندا میں علی. نذیر بھائی دعاؤں کی خاصگاری کیسے؟ نوائے غم میں مناجات میں ندا میں علی، نوائے غم میں مناجات میں ندا میں علی، نوائے غم میں مناجات میں ندا میں علی، گزارشات میں عرضی میں التجا میں نوائے غم میں مناجات میں ندا میں علی، گزارشات میں عرضی میں التجا میں علی، ہر ایک نطق میں ہر صوت میں صدا میں علی، ہر ایک نطق میں ہر صوت میں صدا میں علی، لب رسول سے نکلی ہوئی دعا میں، لب رسول سے نکلی ہوئی دعا میں علی، میرا بیان یقین ہے ستون ہے پایا ہے. یہ پایا پلر کے معنی میں، میرا بیان یقین ہے ستون ہے پایا ہے. نبی نے مانگا ہے برسوں تو ان کو پایا ہے. واہ 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 واہ. نبی نے مانگا ہے برسوں تو ان کو پایا ہے. نبی نے مانگا ہے برسوں تو نبی نے مانگا ہے برسوں تو بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. نبی نے مانگا ہے برسوں تو ان کو پایا ہے. سوئے ردف حسرت کی نگاہوں سے دیکھنے والے زوار تشریف فرما ہے کہ اسی برس زیارت کربلا نصیب ہو. ہر کوئی جائے حضرت کے دیار میں، ہماری زندگی کا سفر تمام ہی ہوتا ہے زیارت کربلا پر. بند نظر کرنے جا رہا ہوں حضرت کے چاہنے والوں، اگر ممکن ہو تو دعائے خیر میں یاد رکھیے گا. نبی نے مانگا ہے برسوں تو ان کو پایا ہے. بدن سے خاک شفا مس بین حماک کرو، بدن سے خاک شفا مس مس مس، بدن سے خاک شفا مس بین حماک کرو. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں. فیروز بھائی نماز پڑھنا ہے بدن سے اب یہ کون سی نماز ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد ہم اپنی قضا نمازیں جاوید بھائی نہیں پڑھ سکتے. وارث اچھا ہو تو پڑھوا دے ورنہ ہم نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں؟ ملاحظہ فرمائے بسائل صاحب، بدن سے خاک شفا مس بین حماک کرو. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. شعراء سے دعائیں چاہوں گا، بدن سے خاک شفا مس بین حماک کرو. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو. خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو. ارے میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک، میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے. علی سے میری ملاقات، لحد میں نور کی برسات. سبحان اللہ.
بدن سے خاک شفا مصباح انہماک کرو، نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو، خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو، میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ علی شاید میرے وجود سے زیادہ نازک بند ہو جو نظر کر رہا ہوں، خاص طور سے مسند نشین حضرات کے حضور مداحان آل محمد علیہ السلام خاص طور سے متوجہ ہوں، بند نظر کر رہا ہوں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بیت میں ایک لفظ نشیب، نشیب گہرائی کو کہتے ہیں۔ اب جس قبر میں علی ہوں کیا منظر ہوگا، بند نظر کرنے جا رہا ہوں۔ علی سے میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ طلب جو عبد کی اس حد لا مکان پہ ہوئی، طلب جو عبد کی سبحان الذی اسری بعبدہ، طلب جو عبد کی اس حد لا مکان پہ ہوئی، وہ داستاں اثر انداز ہر زباں پہ ہوئی، وہ داستاں اثر انداز ہر زباں پہ ہوئی۔ سفر عظیم تھا شہرت کہاں کہاں پہ ہوئی، سفر عظیم تھا شہرت، میرا دل بڑھا دیجئے گا، سفر عظیم تھا شہرت کہاں کہاں پہ ہوئی، رسول حق کو تو معراج آسماں پہ ہوئی۔ رسول حق کو تو معراج آسماں پہ ہوئی، لحد میں عید مگر آج ہونے والی ہے، نشیب میں مجھے معراج ہو۔ آئے 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 نشیب میں مجھے معراج ہونے والی ہے، نشیب میں رسول حق کو تو معراج آسماں پہ ہوئی، لحد میں عید مگر آج ہونے والی ہے، مجھے نشیب میں معراج ہونے والی ہے، مجھے نشیب میں معراج ہونے والی ہے، مجھے نشیب میں قبلہ بند اب بند پڑھ رہا ہوں کہ نظیر بھائی دعائیں کہ قبلہ شہدت صاحب بند نظر کرنے جا رہا ہوں، مداحان خاص طور بند کرنا چاہتا ہوں کلیم صاحب کہ نشیب بیٹا بھائی نشیب میں مجھے معراج ہونے والی ہے، نشانیوں میں نشیب معراج ہونے والی ہے، نشانیوں میں ہر ایک نقش محترم میں علی، نشانیوں میں ہر ایک نقش محترم میں علی، میں نام سعی میں زمزم میں اور حرم میں علی، نشانیوں میں ہر ایک نقش محترم میں علی، میں نام سعی میں زمزم میں اور حرم میں علی، صدائے کن تیرے لہجے کے زیر و بم میں علی، صدائے کن تیرے لہجے کے زیر و بم، بدا میں لوح میں کرسی میں اور قلم میں، بدا میں لوح میں کرسی میں، کیا تقدیر پائی ہے آپ نے، کیا قسمت پائی ہے، بیت سنیے گا، بدا میں لوح میں کرسی میں اور قلم میں علی، ارے بشر کے حصے کی جاگیر لکھی جاتی ہے، علی کے کہنے سے تقدیر لکھی جاتی ہے، آئے 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 آئے، کہاں سے لاؤں آقا کے چاہنے والوں کے لیے بیت، بشر کے حیدر حیدر حیدر، یا علی بس 5 بند پڑھوں گا آقا کے چاہنے والوں، بہت عرصے بعد آپ کے حضور یہ موقع میسر ہوا کہ وقت سے کچھ اشعار عرض کر سکوں، تو بس آخر 5 بند اور زحمت تمام ہے۔
علیم 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 مولا علیم خاص طور سے یہاں سے بس یہ 4 سے 5 بند ہیں خاص طور سے، اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ علی کے کہنے سے تقدیر لکھی جاتی ہے، بزعم کبر بزور انا نہیں ملتی، بزعم کبر بزور انا، بزعم کبر بزور انا نہیں ملتی۔ یہ شمع ہے سر دستے ہوا، یہ شمع ہے سر دستے ہوا نہیں ملتی، ہر ایک سر پر ردائے حیا، ہر ایک سر پر ردائے حیا، میاں خریدنے سے علی کی ولا، واہ واہ، خریدنے سے علی کی ولا نہیں ملتی۔ ارے شرافتوں میں ہزاروں میں ایک ہونے سے یہ عشق ملتا ہے مادر کے نیک ہونے سے، یہ عشق ملتا ہے مادر کے نیک ہونے سے۔ نعرہ اللہ حیدر، بار عمر بکر عثمان لانا، 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 نعرہ تبرک۔ یہ عشق ملتا ہے مادر کے نیک، چھری سے تیغ سے آب روان کٹنے دو، چھری سے تیغ سے، مولا کے چاہنے والوں، چھری سے تیغ سے آب روان کٹنے دو، جو کٹ رہی ہے سخن کی عنان کٹنے دو، رگے گلوے حقیقت بیان کٹنے دو، علی علی نہ رکے گا زبان، واہ واہ، علی علی نہ رکے گا زبان کٹنے دو۔ میرے لیے تو یہ پہلو بڑے سکون کا ہے، میرے لیے تو یہ پہلو بڑے سکون کا ہے، علی سے رشتہ زباں کا نہیں ہے خون کا، میرے لیے تو یہ پہلو بڑے سکون کا ہے، علی سے رشتہ زباں کا نہیں ہے خون کا ہے۔ علی بخدا حسین کا واسطہ جیسے اب تک محبت فرمائی ہے، میں بھی اپنے وجود کی ساری قوت سمیٹتا ہوں، جیسے اب تک محبت فرمائی ہے، بھائی ان چند مصروں پہ ضرور توجہ فرمائیے گا۔ میرے لیے تو یہ پہلو بڑے سکون کا ہے، علی سے رشتہ زباں کا نہیں ہے خون، علی سے رشتہ زباں کا نہیں ہے خون کا ہے۔ ہوائیں ابر سمندر علی علی بولیں، ہوائیں ابر سمندر علی علی بولیں، کہ بجلیاں بھی کڑک کر علی علی، ہوائیں ابر سمندر کہ بجلیاں بھی کڑک کر، یہ مہر و ماہ یہ اختر، یہ مہر و ماہ یہ اختر، فلک کے لوگ زمین پر، فلک کے لوگ زمین پر علی علی بولے۔ ارے خدا کے شیر کا یوں جشن ہو جیالوں میں کہ جبرائیل ہو نعرہ لگانے والا، واہ واہ، کہ جبرائیل ہو نعرہ لگا، جب جبریل نعرہ لگائیں، جب جبریل بہت جلدی جب جبریل نعرہ لگائیں تو منظر کیا ہوگا؟ خدا کے شیر کا یوں جشن ہو جیالوں میں کہ جبرائیل ہو نعرہ لگانے والوں میں، پھر وہ کیا؟ در نجف سے سخنران بھی چلے آئیں، قبلہ اور رجول حسن صاحب، در نجف سے نظیر بھائی، در نجف سے سخنران بھی چلے آئیں، رشید و میثم ذیشان بھی چلے،
رشید و میثم ذیشان بھی چلے آئیں، جنا سے بوذر و سلمان بھی، قصیدہ سننے کو عمران بھی، واہ 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 سبحان اللہ، قصیدہ سننے کو عمران بھی چلے آئیں، خدا کہے کہ صدارت رسول کی ہوگی، علی کہیں کہ نظامت بطول کی، ہائے 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 ہائے، خدا کہے کہ صدارت رسول کی ہوگی، علی کہیں کہ نظامت بطول، اب جب بطول نظامت کریں تو پھر منظر کیا ہوگا، علی کہیں کہ نظامت بطول کی ہوگی، تو پھر بطول شرف دیں سخن ورانی کو، تو پھر بطول شرف دیں سخن ورانی کو، مصرع پڑھ رہا ہوں، تو پھر بطول شرف دیں سخن ورانی کو، بلائے دار سے مدح علی کے بانی کو۔ مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، تو پھر بطول شرف دے سخن ورانی کو، بلائیں دار سے مدح علی کے بانی کو، ابو الحسن کی فضیلت میں خوش بیانی کو، ابو الحسن کی فضیلت میں خوش بیانی کو، جب آئیں میثم تمار مدح خانی کو، جب آئیں میثم تمار مدح خانی کو، ارے سماعتوں کو بھی سلک سنا سے جکڑے ہوں، ریشمی دھاگا، سماعتوں کو بھی جب آئیں میثم تمار مدح خانی کو، سماعتوں کو بھی سلک سنا سے جکڑے ہوں، جو وہ قصیدہ پڑھیں ہم بیاض پکڑے ہوں۔ تھکیے گا نہیں، صرف 3 بند اور ہیں جو وہ قصیدہ پڑھیں، جو وہ قصیدہ پڑھیں، ہے ایک بند جو وہ قصیدہ، صرف 2 بند مولا کے چاہنے والے، یا علی میں پورے وجود کو سمیٹ رہا ہوں 2 بند پڑھنے کے لیے، جو وہ قصیدہ پڑھیں جب آئیں میثم تمار مدح خانی کو، سماعتوں کو بھی سلک سنا سے جکڑے ہوں، جو وہ قصیدہ پڑھیں ہم مداحو کیسا لگا، جو وہ قصیدہ پڑھیں ہم بیاض پکڑے ہوں، ہم بیاض پکڑے ہوں۔ اب میثم قصیدہ پڑھیں تو پھر کچھ ایسی شان سے ہو جشن فاتح خیبر، کچھ ایسی شان سے ہو جشن فاتح خیبر، فضائے دہر میں گونجے علی علی حیدر، واہ 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 واہ، فضائے دہر میں گونجے علی علی حیدر، بیان مدح میں میثم کے ساتھ حیدر 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 ہے نعرہ حیدری، کچھ ایسی شان سے ہو جشن فاتح خیبر، فضائے دہر میں گونجے علی علی حیدر، بیان مدح میں میثم کے ساتھ مل جل کر، بیان مدح میں میثم کے ساتھ مل جل کر، سنائیں ایسا قصیدہ بلال اور قمبر، سنائیں ایسا قصیدہ بلال اور قمبر، ارے غرور اپنی ہی صنعت پر بادشاہ کرے، غرور اپنی ہی صنعت پر بادشاہ کرے، جو وہ غرور اپنی ہی صنعت پر بادشاہ کرے، علی کا ذکر ہو اللہ واہ واہ، معافی چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں، بیت پڑھنے کا حق ادا نہ کر سکا، لیکن اب دوسری بیت سنیے اور زحمت تمام، یا علی کچھ ایسی شان سے ہو جشن فاتح خیبر، آخری بند، کچھ ایسی شان سے ہو جشن فاتح خیبر، کچھ ایسی شان سے ہو جشن فاتح خیبر،
فضائے دہر میں گونجے علی علی حیدر، بیان مدح میں میسم کے ساتھ مل جل کر سنائے ایسا قصیدہ بلال اور قمبر، غرور اپنی ہی صنعت پر بادشاہ کرے، علی کا ذکر ہو غرور اپنی ہی صنعت پر بادشاہ کرے، علی کا ذکر ہو اللہ، علی میں جو بھی اشارے ہیں وہ ہوا کے ہیں، علی میں جو بھی اشارے ہیں مولانا صاحب، علی میں جو بھی اشارے ہیں وہ ہوا کے ہیں، اجالے چہرے میں سب رب مصطفیٰ کے ہیں، اجالے چہرے میں سب رب مصطفیٰ کے، بہت ہی بچ کے کہا ہے، پلے صراط سے گزرا ہوں، علی میں جو بھی اشارے ہیں وہ ہوا کے ہیں، اجالے چہرے میں سب رب مصطفیٰ کے ہیں، زبان و نفس اجارے میں کبریا کے ہیں، زبان و نفس اجارے میں کبریا کے ہیں، علی کے ہاتھ بھی اپنے کہاں، علی کے ہاتھ بھی، علی کے ہاتھ بھی اپنے کہاں، خدا کے ہیں، میں کیا کہوں کہ یہ پیکر جو مرتضیٰ کا ہے بشر کا کچھ بھی نہیں، اس میں سب خدا کا، میں کیا کہوں کہ یہ پیکر جو مرتضیٰ کا، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جناب بلال کاظمی صاحب کے بعد میں جس مہمان شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں اس سے قبل جناب نیر سرسوی مرحوم کے دو بند سماعت فرما لیں۔ مرحوم فرماتے تھے کہ قلم حضرت عباس کی مدحت لکھ دے، اے قلم حضرت عباس کی مدحت لکھ دے، سر جھکا اور میرے ممدوح کی عظمت لکھ دے، پڑھ کے نہ دے علی تفسیر شجاعت لکھ دے، جو کسی نے نہ لکھی ہو وہ فضیلت لکھ دے، سرخیاں ہیبت عباس سے دھانی ہو جائیں، گھور کے دے کے پہاڑوں کو تو پانی ہو جائیں، عزم کہتا ہے کہ عظمت بھی علی جیسی ہے، صبر کے ساتھ جلالت بھی علی جیسی ہے، ہاتھ بتلاتے ہیں ضربت بھی علی جیسی ہے، صرف صورت نہیں سیرت بھی علی جیسی ہے، ہو بہو خالق اکبر کے ولی لگتے ہیں، بند آنکھوں سے بھی دیکھو تو علی لگتے ہیں، ہو بہو خالق اکبر کے ولی لگتے ہیں، بند آنکھوں سے بھی دیکھو تو علی لگتے ہیں۔ اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب معروف سرسوی صاحب سے گزار ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ جی جی ٹھیک ٹھیک نہیں وہ ادھر کیمرہ لگا ہے نا تو یہ کھمبا آ رہا ہے، کھمبا آ رہا ہے، کھمبا پہلے یہیں پہ تھا، ہم
ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے کسی تھوڑا سا ٹھیک یہ بھی آگے ٹھیک ہے. مومنین کرام، سب سے پہلے تو آپ کو اس بہترین جشن کی مبارکباد حاضر کرتا ہوں. ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے. ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے. 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے. 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے. مطلب حاضر کرتا ہوں کہ جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے، خصوصاً اسٹیج کی توجہ، جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے، جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے، جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے، وہ علی طالب عباس علمدار رہے. جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے، وہ علی طالب عباس علمدار رہے. جو علی سارے رسولوں کے مددگار رہے، وہ علی طالب عباس علمدار رہے. فیصلہ لے لیا موقع کی نزاکت پڑھ کر، فیصلہ لے لیا موقع کی نزاکت پڑھ کر، آخری وقت میں حر کتنے سمجھدار رہے. فیصلہ لے لیا موقع کی نزاکت پڑھ کر، فیصلہ لے لیا موقع کی نزاکت پڑھ کر، آخری وقت میں حر کتنے سمجھدار رہے. جنگ کو جیت کے اصغر نے کہا ہنستے ہوئے، جنگ کو جیت کے اصغر نے کہا ہنستے ہوئے، یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار رہے. جنگ کو جیت کے اصغر نے کہا ہنستے ہوئے، جنگ کو جیت کے اصغر نے کہا ہنستے ہوئے، یہ ضروری تو نہیں ہاتھ میں تلوار رہے. موت بے اذن چلی جائے کہیں بھی لیکن، موت بے اذن چلی جائے کہیں بھی لیکن، در زہرا پہ جب آئے تو خبردار رہے. موت بے اذن چلی جائے کہیں بھی لیکن، موت بے اذن چلی جائے کہیں بھی لیکن، در زہرا پہ جب آئے تو خبردار رہے. قاتل شاہ کی فہرست بناتے ہی رہے، قاتل شاہ کی فہرست بناتے ہی رہے، قید میں جتنے دنوں حضرت مختار رہے. قاتل شاہ کی فہرست بناتے ہی رہے، قاتل شاہ کی فہرست بناتے ہی رہے. قاتل بہت بہت شکریہ، بہت حوصلہ دیا. قاتل شاہ کی فہرست بناتے ہی رہے، قید میں جتنے دنوں حضرت مختار رہے. جشن کا تحفہ ہے یہ میری طرف سے. قید میں جتنے دنوں حضرت مختار رہے تو بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل، شاہ پردیس بھی پہنچے تو زمیندار رہے. بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل، بعد میں رکھے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بعد میں رکھے قدم، بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل، بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل، شاہ پردیس بھی پہنچے تو زمیندار رہے. شاہ پردے بعد میں رکھے قدم، بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل، شاہ پردیس بھی پہنچے
بہت بہت شکریہ. بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل. شاہ پردیس بھی پہنچے تو زمیندار رہے. حاضر کرتا ہوں مطلب بڑا نازک سا. سرحد میں کیوں رہے یہ محمد کا پیار ہے. سرحد میں کیوں رہے یہ محمد کا پیار ہے. سرحد میں کیوں رہے یہ محمد کا پیار ہے. سلمان فارسی کا عرب میں شمار ہے. سرحد میں کیوں رہے یہ محمد کا پیار ہے. سلمان فارسی کا عرب میں شمار ہے. یہ تحفہ ہے جشن کا. شعر حاضر کرتا ہوں. سلمان فارسی کا عرب میں شمار ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. عرب میں بھی مشہور کہ اس کا تیر اتنا تیز چلتا ہے کہ 7 فولاد کی دیواریں پار کر دیتا ہے. چادریں حاضر کرتا ہوں. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. وہ ہرملا جو حیدر کون بچے وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. وہ ہرملا جو سب میں بہادر شمار ہے. اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار. اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے. اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے. تو کرب و بلا محافظ کعبہ ہے. اس لیے کرب و بلا محافظ کعبہ ہے. اس لیے حج ایک بار کرب و بلا بار بار ہے. کرب و بلا محافظ کعبہ ہے. اس لیے کرب و بلا محافظ کعبہ ہے. اس لیے حج ایک بار کرب و بلا بار بار ہے. تو حرس نصیب نے کہا سرور کی سم چل. سب آ چکے ہیں صرف تیرا انتظار. حرس نصیب نے کہا سرور کی سم چل. حرس نصیب نے کہا سرور کی سم چل. سب آ چکے ہیں صرف تیرا انتظار ہے. درود بھیج دیا آپ حضرات ایک مرتبہ. حرس نصیب نے کہا سرور کی سم چل. سب آ چکے ہیں صرف تیرا انتظار ہے. کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے. کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے. کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے. کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے. کھلبلی اتنی تبسم سے مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے. گرم موسم میں بھی شبیر کی محنت دیکھو. گرم موسم میں بھی شبیر کی محنت دیکھو. کربلا سرخ گلابوں سے سجا رکھی ہے. گرم موسم میں بھی شبیر کی محنت دیکھو. کربلا سرخ گلابوں سے سجا رکھی ہے. کربلا تیری زمین کو یہ شرف حاصل ہے. کربلا تیری زمین کو یہ شرف حاصل ہے. تیری مٹی میں بھی قدرت نے شفا رکھی ہے. کربلا تیری زمین کو یہ شرف حاصل ہے. کربلا تیری زمین کو یہ شرف حاصل ہے. تیری مٹی میں بھی قدرت نے شفا رکھی ہے. بعد میں دودھ پلایا ہے میری ماں نے مجھے. بعد میں دودھ پلایا ہے میری ماں نے مجھے. پہلے ہونٹوں پر میرے خاک شفا رکھی ہے. بعد میں دودھ پلایا ہے میری ماں نے مجھے. پہلے ہونٹوں پر میرے بعد میں دودھ پلایا ہے میری ماں نے مجھے. پہلے ہونٹوں پر میرے خاک شفا رکھی ہے. پہلے ہونٹوں پر میرے خاک شفا رکھی ہے. جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے. جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے. جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے. کربلا سے وہی پوشاک منگا رکھی ہے. جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے. جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے. جس کو پہنے ہوئے جاؤں گا علی سے ملنے.
जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है तो मेरी मैयत में ना जाए अली का दुश्मन। मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है, मेरी मैयत में ना जाए अली का दुश्मन, मेरी मैयत में ना जाए अली का दुश्मन। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मैयत में ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन, मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन। मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है तो दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल। नींद मुफ्ती की मुहर्रम ने उड़ा रखी है, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल बालुमन जिस बेशुमार या दिल जलाएगा भी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा भी और रबीउल अव्वल। नींद मुफ्ती की मुहर्रम ने उड़ा रखी है, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है, मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन। मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है, मैंने ये बात, अगर दिल तक शेर पहुंचे तो मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दीजिएगा। मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है, मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है। दीन जिंदा रहा, दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल, कैद खाने में कहीं इतनी हवा रखी है। दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल, दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल, दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल। नारे हैदरी, नारे सलवार। दिल जलाएगा भी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा भी और रबीउल अव्वल। नींद मुफ्ती की मुहर्रम ने उड़ा रखी है, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है, मेरी मैयत में ना आ जाए अली का दुश्मन। मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है। दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल, कैद खाने में कहा इतनी हवा रखी है तो मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदीए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हौसला दिया आप लोगों ने। मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे आपकी सारी इजाजत। मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने, मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। फिर पढ़िए शेर। वाह 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 वाह, शेर हो गया शेर। वाह यार
مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے، مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے، مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے جنگ عباس کے حصے کی بچا رکھی ہے۔ دین زندہ رہا سجاد کی سانسوں کے طفیل، قید خانے میں کہاں اتنی ہوا رکھی ہے۔ دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول، دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول، دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول۔ نیند مفتی کی محرم نے اڑا رکھی ہے، میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن، میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن، میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن، میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن، میری میت میں نہ آ جائے علی کا دشمن۔ میں نے یہ بات، بہت بہت شکریہ، میں نے یہ بات عزیزوں کو بتا رکھی ہے، میں نے یہ بات عزیزوں کو، بہت بہت شکریہ، میں نے یہ بات عزیزوں کو بتا رکھی ہے۔ ایک بار درود کا سہارا اور دے دیا آپ کو۔ بات یہ دل کے مریضوں کو بتا دو معروف، بات یہ دل کے مریضوں کو بتا دو معروف، رب نے شبیر کے ماتم میں شفا رکھی ہے۔ بات یہ دل کے مریضوں کو بتا دو معروف، بات یہ دل کے علی حق، علی حق۔ دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول، دل جلائے گا بھی اور ربیع الاول۔ نیند مفتی کی محرم نے اڑا رکھی ہے، مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے، 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 مہدی دی کی حکومت کے لیے سرور نے جنگ عباس کے حصے کی بچا رکھی ہے، جنگ عباس کے حصے کی بچا رکھی۔ اگر اجازت ہو تو ایک مطلب حاضر کرتا ہوں، ایک مطلب اور صرف 2 شعر اور بہت جلدی حاضر کر دیتا ہوں، کیونکہ شعراء کی فہرست بھی طویل ہے اور ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ حاضر کرتا ہوں، بڑا حوصلہ دیا آپ نے، بہت اچھا۔ حاضر کرتا ہوں کہ قاسموں اون و محمد، قاسموں اون و محمد، علی اکبر عباس۔ قاسموں، آپ کی سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس وقت اس مطلع کا اور شعر کا انتخاب کیا۔ قاسموں اون و محمد، قاسموں اون و محمد، علی اکبر عباس۔ پھر پڑھتا ہوں مصرع، قاسموں اون و محمد، علی اکبر عباس، سب کو لے آئے ہیں عباس بنا کر عباس۔ قاسموں و محمد علی اکبر عباس، قاسموں و محمد علی اکبر عباس، قاسموں و محمد علی اکبر عباس۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ قاسموں، بہت قبلہ، قاسموں اون و محمد علی اکبر عباس، سب کو لے آئے ہیں عباس۔ بہت بہت شکریہ۔ سب کو لے آئے ہیں عباس بنا کر عباس، قاسموں اون و محمد علی اکبر عباس، سب کو لے آئے ہیں عباس بنا کر عباس۔ اب قاسم بھی عباس، اب قاسم بھی عباس، اکبر بھی عباس، اصغر بھی عباس، اون و محمد بھی عباس، سب کو لے آئے ہیں عباس۔ قاسم اون و محمد علی اکبر عباس، سب کو لے آئے ہیں عباس بنا کر عباس، تو ایک عباس سے میدان تہو بالا ہو جائے اور جس جنگ میں آ جائیں 72 عباس۔ ایک عباس سے میدان تہو بالا ہو جائے، ایک عباس سے میدان تہو بالا ہو جائے، ایک عباس سے میدان تہو بالا ہو جائے۔
ایک عباس سے میدہ تہو بالا ہو جائے اور جس جنگ میں آ جائے. بہت بہت شکریہ, بہت حوصلہ دیا. آخری شعر اور التماس دعا. قاسم و محمد علی اکبر عباس, سب کو لے آئے ہیں عباس بنا کر عباس. ایک عباس سے میدہ تہو والا ہو جائے اور جس جنگ میں آ جائیں 72 عباس. تو یہ شرف شہ کے علاوہ, یہ شرف شہ کے علاوہ جو کسی کو ملتا ہوتے سجدے میں علی پشت علی پر عباس. یہ شرف شہ کے علاوہ جو کسی کو ملتا, یہ شرف شہ کے قاسم و محمد علی اکبر عباس, قاسم و محمد علی اکبر عباس, سب کو لے آئے ہیں عباس بنا کر عباس. ایک عباس سے میدہ تہو والا ہو جائے اور جس جنگ میں آ جائیں 72 عباس. یہ شرف شہ کے علاوہ جو کسی کو ملتا ہوتے سجدے میں علی پشت علی پر عباس. تو تیرے آنے سے بھی پہلے, تیرے آنے سے بھی پہلے یہ تیرا استقبال, تیرے آنے سے بھی پہلے یہ تیرا استقبال. فاطمہ رکھ گئی کرتا تیرا سی کر عباس. تیرے آنے سے بھی پہلے یہ تیرا استقبال, تیرے آنے سے بھی پہلے یہ تیرا استقبال, تیرے آنے سے بھی پہلے یہ تیرا استقبال. فاطمہ رکھ گئی کرتا تیرا سی کر عباس. بہت بہت شکریہ. ہے کربلا میں علی کا پسر علی کی طرح, وفا کو ناز ہے جس پر پیمبدی کی طرح. مرحوم و مغفور کمال لکھنوی صاحب کے اشعار ہیں کہ وفا کو ناز ہے جس پر پیمبری کی طرح. چلا ہے دل برے ام البنی سوئے دریا, چلا ہے دل برے ام البنی سوئے دریا. ہیں اشتیاق میں موجیں زیارتی کی طرح, ہیں اشتیاق میں شیر ملاحظہ ہوں موجیں زیارتی کی طرح. کلیم طاقت دیدار کی دعا مانگو, کلیم طاقت دیدار کی دعا مانگو. علی کے گھر میں ہیں عباس بھی علی کی طرح. کلیم طاقت دیدار کی دعا مانگو, کلیم طاقت دیدار کی دعا مانگو. علی کے گھر میں ہیں عباس بھی علی کی طرح. بہک نہ جائیں نصیری کہیں خدا نہ کرے, علی کے گھر میں ہیں عباس بھی علی کی طرح. بہک نہ جائیں نصیری کہیں خدا نہ. بہک نہ جائیں نصیری کہیں خدا نہ کرے, علی کے گھر میں ہیں عباس بھی علی کی طرح. میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب بیتاب ہلوری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام ولی عصر میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. میں نے پچھلے سال شمل بھائی کے جوڑ لیا میں نے. پرسوں ہے وہاں پہ. ایک بار پھر میں واپس لے چل رہا ہوں اسی طرف. اس جشن کا جو عنوان ہے جشن قائم, 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا, 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا. قدموں میں ان کے پھول نہیں دل بچھاؤں گا. 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا, قدموں میں ان کے پھول نہیں دل بچھاؤں گا. اور ہوگا ظہور
حضرت حجت کا جس گھڑی قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھچاؤں گا ہوگا ظہور. حضرت حجت کا جس گھڑی قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھچاؤں گا. چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں. نذیر باقری صاحب کو میں ایک عرصے سے سنتا ہوں تو سننے سے بھی کچھ اثر آ جاتا ہے, کبھی کبھی مطلع بہت اچھا ہو جاتا ہے. سماعت فرمائیں. چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں, ہم آفتاب سے آنکھیں ملائے بیٹھے ہیں. چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں, ہم آفتاب سے آنکھیں ملائے بیٹھے ہیں. اور امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں. کیسے منہ دکھائے امام عصر کو, وہ کیسے منہ پہنچ رہا ہے, پہنچ رہا ہے. لکھنؤ پہنچ گیا. امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں. اور 4 مصرے شوزب بھائی دیکھیے گا, مولانا بھائی, نذیر بھائی, یہ 4 مصرے میں نے کہا نا کہ دیر تک بیٹھ کے شعر سننے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اچھے شعر ہونے لگتے ہیں. چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں, ہم آفتاب سے آنکھیں ملائے بیٹھے ہیں. ہم آفتاب سے آنکھیں ملائے بیٹھے ہیں. اور امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں. امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے, امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں. سنجیدہ 4 مصرے حاضر کر دوں. وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے, وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے, اسی کی مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے. وہ جس نے اب بھی قائم دین کی سرکار رکھی ہے, اسی کی مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے. اور اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو, حجاب غیب میں عباس کی تلوار رکھی ہے. اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو, اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو, حجاب غیب میں عباس کی تلوار رکھی ہے. اور یہ 4 مصرے فرمائشی ہیں. دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا. دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا. کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا. کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا. بچے کہیں گے پاپا پاپا, بچے کہیں گے پاپا پاپا, یہ تو کوئی سرکس ہے. باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا جا. بچے کہیں گے پاپا پاپا,
بچے کہیں گے پاپا پاپا. بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے. باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا جائے گا. دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا. کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرائے گا. بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے. باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا جائے. باغ فدق کا غاصب جب الٹا لٹکایا جائے گا. اب جشن قائم ساری دنیا میں منایا جائے گا. جشن قائم ساری دنیا میں منایا جائے گا. کون ہے کعبے کا کعبہ یہ بتایا جائے گا. کون ہے کعبے کا کعبہ یہ بتایا جائے گا. اور جو بناتے پھر رہے ہیں بغض حیدر کے محل ان کے ارمانوں پہ بلڈوزر چلایا جائے. جو بناتے پھر رہے ہیں جشن قائم سارے عالم میں منایا جائے گا. کون ہے کعبے کا کعبہ یہ بتایا جائے گا. اور جو بناتے پھر رہے ہیں بغض حیدر کے محل ان کے ارمانوں پہ بلڈوزر چلایا جائے گا. ان کے ارمانوں پہ بلڈوزر چلایا جائے گا. اور ایک چھوٹی بہر میں 4 مصرے. دھول کی طرح جھاڑ کر نیچے. دھول کی طرح جھاڑ کر نیچے پھینکا گھوڑے سے پھاڑ کر نیچے. تو لاش مرحب پہ یہ قضا بولی اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. لاش مرحب پہ یہ قضا بولی اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. اب یہ 4 مصرے بھلے یہاں کم لوگ سمجھیں لیکن جب یہ اس کی ویڈیو جائے گی تو زیادہ لوگ سمجھیں گے. اب سماعت فرمائیں. سید مظلوم کے روضے کا زائر ہوئی گواہ. سید مظلوم کے روضے کا زائر ہوئی گواہ. ایک قطرہ ہوئی کہ بھی دیکھاؤ سمندر ہوئی گواہ. سید مظلوم کے روضے کا زائر ہوئی گواہ. ایک قطرہ ہوئی کہ بھی دیکھو سمندر ہوئی گواہ. اور کربلا میں دیکھ کے حوریں ای بتیانے لگیں. کربلا میں دیکھ کے حوریں ای بتیانے لگیں. آج بے تباہ مقدر کا سکندر ہوئی گواہ. کربلا میں دیکھ کے حوریں ای بتیانے لگیں. کربلا میں دیکھ کے حوریں ہی بتیانے لگیں. آج بے تباہ مقدر کے سکندر ہوئی گواہ. ابھی رکیے آپ لوگ شروع سے نعرہ تبرہ لگا رہے ہیں لیکن ابھی شعر پہنچا نہیں ہے. ابھی باقی ہیں 2 قطعات پہلے اسے سنیے. یہ باب علم سے
کہتے تھے حضرت جبریل، یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، پلیز پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا۔ یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، پلیز کہیے کہ ٹیوشن تمہیں پڑھا دوں گا، میں فیس دے نہیں سکتا تو کیا ہوا استاد، رسول زادوں کا جھولا ہی میں جھولانا۔ یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل، یہ باب علم سے کہتے تھے حضرت جبریل۔ میں کئی قطعات چھوڑ کے وہاں تک پہنچ گیا۔ ہمارے رضوی صاحب اور جواد بھائی خاص طور سے یہ قطعہ سماعت فرمائیں۔ ہائے ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا۔ ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا۔ اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا۔ اپنا ہے پھر بھی ہائے ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا، حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا۔ اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا۔ اپنا پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا، یہ کس نے اسپتال میں بچہ بدل دیا۔ اور یہ دیکھیے یہ جو اس مصرے پر دوسرا مصرع لگایا ہے، اس سے سیدھا مصرع کوئی نہیں لگا سکتا۔ سماعت فرمائیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تبرہ نہیں کرنا چاہیے، تبرہ پر طرح طرح سے وہ شکل اس کی بدل دیتے ہیں، یہ نہ کریے یہ نہ کریے۔ بھیا ہم لوگ خود نہیں چاہتے یہ سب، ہم خود نہیں چاہتے، لیکن کریں کیا، وجہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ ابو تراب کی مدحت سے جن کو ٹینشن ہے، ابو تراب دوسرا مصرع اس سے سیدھا کوئی نہیں لگا سکتا پوری دنیا میں۔ ابو تراب کی مدحت سے
जिनको टेंशन है जरूर उनकी मदर का कहीं कनेक्शन है। टेंशन है अबू तुराब की। अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है, अब मैं बेवकूफ थोड़े ना हूं कि दूसरा मिसरा सबसे तगड़ा लगा दूंगा। और चौथा हमेशा से तगड़ा रहा है। अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है जरूर उनकी मदर का कहीं कनेक्शन है। अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है जरूर उनकी मदर का कहीं कनेक्शन है। साल भर याद रखेंगे इसको। अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है जरूर उनकी मदर का कहीं कनेक्शन है, जरूर उनकी मदर का कहीं कनेक्शन है। तो अली को अली पा लानतें करवाता था यजीद का बाप। अली पा लानतें करवाता था यजीद का बाप। तबर्रा असल में एक्शन नहीं रिएक्शन है। अली पे लानतें करवाता था यजीद का बाप। आ जाओ। अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है, अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है जरूर उनकी मदर का कहीं कनेक्शन है। और अली को अली पा लानतें करवाता था यजीद का बाप। तबर्रा असल में एक्शन नहीं रिएक्शन है। तबर्रा असल में एक्शन नहीं रिएक्शन है। और जमाने भर पे है मुझ जैसे जमाने भर पे है मुझ जैसे लोग छाए हुए। जमाने भर पे है मुझ जैसे लोग छाए हुए। मेरे इमाम है इज्जत मेरी बचाए हुए। ज़माने भर पर हैं मुझ जैसे लोग छाए हुए। मेरे इमाम हैं इज्जत मेरी बचाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की मां। अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की मां। उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। अरे अरे
وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں، انہیں تو مل گئے بچے پلے پلائے ہوئے۔ اچھا سنیے، جس کی مد ہوتی ہے، جس کی شان میں محفل ہوتی ہے، اس کی شان میں پڑھنے سے ڈرتا نہیں کہ ایسا نہ ہو شعر نہ چلیں۔ میں چند شعر حاضر کر رہا ہوں بالکل تازہ، سماعت فرمائیں۔ دیکھیے دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہی نقصان ہوتا ہے، پھر مطلب اچھا ہو گیا۔ سنجیدہ شاعروں کو سن سن کے دماغ ہی فیل ہو گیا ہے۔ دیکھیے مطلب دیکھیے یہ نیا کلام، چونکہ تاکہ اور جگہ لوگ فرمائش کریں کہ جو جشن قائم میں جو کلام پڑھا تھا وہ سنیے۔ اچھا مطلب دیکھیے، قسمت نہ کیسے چمکے اندھیرے دیار کی، قسمت نہ کیسے چمکے اندھیرے دیار کی، آمد ہے فاطمہ کے چراغ مزار کی۔ قسمت نہ کیسے چمکے اندھیرے دیار کی، قسمت نہ کیسے چمکے، قسمت نہ کیسے چمکے اندھیرے دیار کی، آمد ہے فاطمہ کے چراغ مزار کی۔ اب منکر ہو تم، منکر ہو تم تو کھاؤ نہ P500۔ منکر ہو تم تو کھاؤ نہ P500، کوئی دوا نہیں ہے تمہارے بخار کی۔ منکر ہو تم تو کھاؤ نہ P500، کوئی دوا نہیں ہے تمہارے بخار کی۔ اب کیڑے پڑیں گے، دیکھنا اگر اس میں ایک شعر نہ ہوتا تو میں پورا کلام نہ پڑھتا، اس لیے میرے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہے وہ شعر پڑھنے کی۔ کیڑے پڑیں گے دیکھنا ان کی زبان میں، غیبت جو کر رہے ہیں شہ ذوالفقار کی۔ کیڑے پڑیں گے دیکھنا ان کی زبان میں، غیبت جو کر رہے ہیں شہ ذوالفقار کی۔ اب پوری طاقت لگا کر یہ شعر میں پڑھوں گا۔ جب یہ سنا کہ وہ بھی ہے زہرا کا لاڈلا، جب یہ سنا کہ وہ بھی ہے زہرا کا لاڈلا، نیند اڑ گئی عمر کے ہر ایک رشتہ دار کی۔ جب یہ سنا، جب یہ سنا کہ وہ بھی ہے زہرا کا لاڈلا، جب یہ سنا کہ وہ بھی ہے زہرا کا لاڈلا، نیند اڑ گئی عمر کے ہر ایک رشتہ دار کی۔ اور یا رب امام عصر کو تو جلد بھیج دے، یا رب امام عصر کو تو جلد بھیج دے۔ ایک شعر مانگتا ہے اجازت شکار کی، یا رب امام عصر کو تو جلد بھیج دے۔ ایک شعر مانگتا ہے اجازت شکار کی۔ اب پاگل ہوں، پاگل ہوں جو اس کو سخی و غنی کہوں، پاگل ہوں جو اس کو سخی و غنی کہوں، تا زندگی جنہوں نے فقط لوٹ مار کی۔ پاگل ہوں، پاگل ہوں جو میں ان کو سخی و غنی کہوں، تا زندگی جنہوں نے فقط لوٹ مار کی۔ اور کیا شعر کہہ دیا ہے میں نے، ملتا ہے ایک بیت میں
نا یہی تو بیتاب ہلوری نہیں رہ جائیں گے اگر گھر کہہ دیں. اگر گھر کہہ دیا تو بیتاب ہلوری کہاں رہ گئے؟ ملتا ہے ایک بیت پا جنت میں ایک فلیٹ. ملتا ہے ایک بیت پہ جنت میں ایک فلیٹ، یوں مارکیٹ چڑھی ہے میرے کاروبار کی. ملتا ہے ایک بیت پر جنت میں ایک فلیٹ، یوں مارکیٹ چڑھی ہے میرے کاروبار کی. اور کچھ لوگوں کو جی کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، اس لیے یہ شعر ضرور پڑھوں گا کہ موٹا لفافہ ملتا ہے 32 سال سے، 92 سے. موٹا لفافہ ملتا ہے 32 سال سے، اے دوست ایسی تیسی غم روزگار کی. موٹا لفافہ ملتا ہے 32 سال سے، اے دوست ایسی تیسی غم روزگار کی. اور خاک شفا، اب دیکھیے تب ہلکا ہو گیا تب پھر لیجئے. خاک شفا کفن میں جو لے کر نہیں گئے، خاک شفا کفن میں جو لے کر نہیں گئے، ان کی لہر سے آئی مہک چوہا مار کے. خاک شفا، خاک شفا کفن میں جو لے کر نہیں گئے، خاک شفا کفن میں جو لے کر نہیں گئے، ان کی لہر سے آئی مہک چوہا مار کی. اب بیتاب تم غلام جناب امیر ہو، بیتاب تم غلام جناب امیر ہو، مت چاپلوسی کرنا کسی مالدار کی. حضرات یہ تھے جناب بیتاب ہلوری صاحب. آپ حضرات تشریف رکھیں. مہمان شاعر کو آواز دینے سے پہلے ایک مطلع 2-3 شعر پروفیسر عین الحسن حسن فیض آبادی کے سماعت فرما لیں کہ ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ. ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ. کافی ہیں دشمنوں کو ڈرانے کے واسطے، کافی ہیں دشمنوں کو ڈرانے کے واسطے، اپنے گھروں میں رکھنا علم پر سجا کے ہاتھ. غیبت پر مومنوں کا یقین اور بڑھ گیا، غیبت پر مومنوں کا یقین اور بڑھ گیا. پردہ اٹھا کے نکلے ہیں جب سے خدا کے ہاتھ، پردہ اٹھا کے نکلے ہیں شعر ملاحظہ ہو جب سے خدا کے ہاتھ. ہم کو علی سے کام نصیری سے کیا غرض، ہم کو علی سے کام نصیری سے کیا غرض، یہ اس خدا کے ہاتھ ہیں یا اس خدا کے ہاتھ. ہم کو علی سے کام نصیری سے کیا غرض، یہ اس خدا کے ہاتھ ہیں یا اس خدا کے ہاتھ. جس شعر کے لیے اتنی زحمت دی ملاحظہ ہو، یہ اس خدا کے ہاتھ ہیں یا اس خدا کے ہاتھ. ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا، ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا، اللہ نے یہ سوچ لیا تھا بنا کے ہاتھ. ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا، اللہ نے یہ سوچ لیا تھا بنا کے ہاتھ. میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب کلیم اصغر صاحب بجنوری سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ ولی عصر میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک صلوات پڑھ دیجیے.
سب سے پہلے امام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں یہاں سے، بس بہرحال سن لیجئے اس وقت کہ قصہ تمام ہونے کو ہے انتظار کا، قصہ تمام ہونے کو ہے انتظار کا، کہہ دو خزاں سے چھوڑ دے رستہ بہار کا، کہہ دو خزاں سے چھوڑ دے۔ اور یہ مولانا قبلہ شوزف صاحب کے حوالے سے اور قبلہ عروج الحسن صاحب کے حوالے سے میں یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ کہہ دو خزاں سے چھوڑ دے رستہ بہار کا، اور ایک جشن کر کے ہمیں یہ خوشی ملی، ایک اور جشن کر کے ہمیں یہ خوشی ملی، ایک سال گھٹ گیا ہے تیرے انتظار کا، ایک سال گھٹ گیا ہے، ایک سال گھٹ گیا ہے تیرے انتظار کا۔ یزید والوں سمجھ لو حسین والوں کو، یزید والوں سمجھ لو حسین والوں کو، مٹا نہ پاؤ گے جب تک بچانے والا ہے۔ شعر سنیے، مٹا نہ پاؤ گے جب تک بچانے والا ہے، اور لکھو گزارش تعمیر روضہ زہرا۔ مٹا نہ پاؤ گے جب تک بچانے والا ہے، اور لکھو گزارش تعمیر روضہ زہرا، پتہ چلے کہ عزادار کا عریضہ ہے، پتہ چلے کہ عزادار کا، لکھو گزارش تعمیر روضہ زہرا، پتہ چلے کہ عزادار کا، پتہ چلے کہ عزادار کا عریضہ ہے، پتہ چلے کہ عزادار کا عریضہ ہے۔ اور باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں، بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے، اور دیکھنا ہر دور کا قابل ہوگا بے نقاب، دیکھنا ہر دور کا قابل ہوگا بے نقاب، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے، کربلا بتلائے گی، دیکھنا ہر دور کا قابل ہوگا بے نقاب، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل۔ دیکھیں ان کی سماعتوں کو سلام کرتے ہوئے جو واقعاً شاعر کو صرف شاعر کو نہیں سننا ہے بلکہ شعر بھی سننے آئے ہیں۔ اب شعر پیش کرتا ہوں، کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے، اور بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، پہلے یہ دیکھو عزاداروں میں شامل کون ہے، پہلے یہ دیکھو عزاداروں میں، بعد میں کرنا بھروسہ مسجدوں کی بھیڑ پر، پہلے یہ دیکھو عزاداروں میں شامل کون ہے، پہلے یہ دیکھو عزاداروں میں شامل کون ہے۔ علمداری کا ذمہ ثانی حیدر اٹھا لیں گے، علمداری کا ذمہ ثانی حیدر اٹھا لیں گے، ستم کا زور ہنس کر ایک ستم کا زور اصغر ایک ہنسی سے آزما لیں گے، ستم کا زور اصغر ایک ہنسی سے آزما لیں گے، اور یہ کہہ کر شاہدین اکبر کو لائے ہیں مدینے سے، اذانے تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے، اذانے تم بچانا، اذانے تم بچانا ہم نمازوں کو، اذانے تم بچانا ہم نمازوں کو بچا لیں گے، اور حشر تک دور امامت کی حفاظت کے لیے، حشر تک دور امامت کی حفاظت کے لیے پرچم حق کی قسم سب سے بڑے ہیں عباس، پرچم حق کی قسم، دیکھیں تمہید کا وقت نہیں ہے، شعر سنتے رہے، پرچم حق کی قسم سب سے بڑے ہیں عباس، اور اب مسلح کی طرف تیر نہیں آ سکتے، اب مسلح کی طرف تیر نہیں آ سکتے، آج دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں عباس، آج دریا کے کنارے پہ اب مسلح کی طرف تیر نہیں آ سکتے، آج دریا کے کنارے پہ، آج دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں عباس، آج دریا کے، اور ایک مطلع اور چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، ظاہر ہے وقت کی قلت ہے، جلدی جلدی پیش کرتا ہوں، صرف 3-4 شعر 5 شعر سن لیں کہ در حسین سا دنیا میں در ملا ہی نہیں، در حسین سا دنیا میں در ملا ہی نہیں، جو خم یہاں پہ ہوا پھر کہیں جھکا ہی نہیں، جو خم یہاں پہ ہوا پھر کہیں، دیکھیں شہر عزا کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ جو خم یہاں پہ ہوا پھر کہیں جھکا ہی نہیں، اور وہ ایک علم ہے اور ایک تبرک مجلس، وہ ایک علم ہے اور ایک تبرک مجلس، بٹا جو سب سے زیادہ مگر گھٹا ہی نہیں، بٹا جو سب سے زیادہ مگر
وہ ایک علم ہے اور ایک تبرک مجلس. بٹا جو سب سے زیادہ مگر بہت بہت شکریہ. واقعاً اتنے لوگ بہت ہیں, اگر دل لگا کے سن لیں کہ بٹا جو سب سے زیادہ مگر گھٹا ہی نہیں اور معافر کو اس انداز سے کیا شہ نے, اب اس کے نامہ اعمال میں خطا ہی نہیں. اب اس کے نامہ اعمال میں معافر کو اس انداز سے کیا شہ نے, اب اس کے نامہ اعمال میں خطا ہی نہیں. اور علی کے لال نے بیعت سے کر دیا انکار, علی کے لال نے بیعت سے کر دیا انکار. اب اس کے بعد کوئی اور فیصلہ ہی نہیں, اب اس کے بعد کوئی اور, علی کے لال نے بیعت سے کر دیا انکار, اب اس کے بعد کوئی اور فیصلہ ہی نہیں. اب شعر سنیں گے. اسے خبر تھی دلیروں سے سامنا ہوگا, اسے خبر تھی دلیروں سے سامنا ہوگا, یزید اس لیے کرب و بلا گیا ہی نہیں, یزید اس لیے کرب و بلا. صرف 2-3 منٹ اور پڑھتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اسے خبر تھی دلیروں سے سامنا ہوگا, یزید اس لیے کرب و بلا. بہت بہت شکریہ. اب شعر پہ یزید اس لیے کرب و بلا گیا ہی نہیں, اور وہاں پہ گھیر کے باطل کو لائے حق والے, جہاں سے بچ کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں, جہاں سے بچ کے نکلنے کا راستہ. یہ 2-3 شعر سنانے تھے, یہاں سے شعر سن لیں کہ جہاں سے بچ کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں. اور قسم یہ نہر نے کھائی ہے دست غازی پر, اللہ دعاؤں سے نوازیے گا. قسم یہ نہر نے کھائی ہے دست غازی پر, ستم کو غرق نہ کر دوں تو علقمہ ہی نہیں, ستم کو غرق نہ کر دوں. قسم یہ نہر نے کھائی ہے دست غازی پر, ستم کو غرق نہ کر دوں تو علقمہ ہی نہیں. اس بھروسے کے ساتھ شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں کہ آپ تک بہت جلدی پہنچ جائے گا. شعر سننے. ستم کو غرق نہ کر دوں تو علقمہ ہی نہیں. اور قسم خدا کی تو کتنا بلند ہے عباس, قسم خدا کی تو کتنا بلند ہے عباس, تیری نگاہ سے گر کر کوئی اٹھا ہی نہیں, تیری نگاہ سے گر کر. قبلہ عباس علی صاحب شعر سنیے گا کہ تیری نگاہ سے گر کر کوئی اٹھا ہی نہیں, تیری نگاہ سے گر کر کوئی. شاید شعر آپ کے یاد رہ جائے, شعر پیش کرتا ہوں. تیری نگاہ سے گر کر کوئی اٹھا ہی نہیں. اور عجیب شان کے پیاسے تھے کربلا والے, شعر پیش کرتا ہوں. عجیب شان کے پیاسے تھے, عجیب شان کے پیاسے تھے کربلا والے, تھا اختیار میں پانی مگر پیا ہی نہیں, تھا اختیار میں پانی مگر. عجیب شان کے پیاسے تھے کربلا والے, تھا اختیار میں پانی مگر, تھا اختیار میں پانی مگر پیا ہی نہیں. اور ابھی ادھوری ہے تفسیر کربلا اصغر, تیری ہنسی کا ابھی ترجمہ ہوا ہی نہیں, ابھی ادھوری ہے تفسیر کربلا اصغر, تیری ہنسی کا ابھی ترجمہ. یہ آخری شعر, اس کے بعد التماس دعا کیونکہ بہرحال اور حضرات بھی ہیں اور وقت کی قلت ہے. آخری شعر پیش کرتا ہوں. تیری ہنسی کا ابھی ترجمہ ہوا ہی نہیں. عجیب شان کے پیاسے تھے کربلا والے, تھا اختیار میں پانی مگر پیا ہی نہیں. اور زبان بخشی دی نیزے پہ اس کو سرور نے, زبان بخشی دی نیزے پہ اس کو سرور نے, یزید سمجھا تھا قرآن بولتا ہی نہیں, یزید سمجھا تھا قرآن. زبان بخشی دی نیزے پہ اس کو سرور نے, یزید سمجھا تھا قرآن بولتا ہی نہیں, یزید سمجھا تھا قرآن بولتا ہی نہیں. وہ ایک علم ہے اور ایک تبرک مجلس, بٹا جو سب سے زیادہ مگر گھٹا ہی نہیں. بہت بہت شکریہ. آئیے بغیر کسی تمہید کے میں گزار ہوں جناب ساحل اعظمی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ ولی عصر علیہ الصلوۃ والسلام میں منظوم نذران عقیدت.
اولاً آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس عظیم الشان جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے مبارکباد قبول کر لی ہے تو مل جل کے صلوات بآواز بلند ارشاد فرما۔ قبلہ شوذب صاحب، قبلہ میثم صاحب، وقت نکل گیا میرا، حالانکہ 4:30 بج چکے ہیں، بس ثواباً 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں اور دیگر شعراء کرام ہوں گے۔ ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، جہاں میں حجت پروردگار باقی ہے۔ ابھی حسین کا ایک ورثہ دار باقی ہے، جہاں میں حجت پروردگار باقی ہے۔ تو یزید والوں کو شاید پتہ نہیں ساحل، ابھی بھی پردے میں ایک ذوالفقار باقی ہے۔ یزید والوں کو شاید پتہ نہیں ساحل، ابھی بھی پردے میں ایک ذوالفقار باقی ہے۔ حالانکہ تیاری بہت تھی شوذب صاحب قبلہ، لیکن وقت نکل گیا، اب کیا کیا جائے۔ بہرحال میں پڑھتا ہوں 2-3 شعر اور۔ گر پردہ غیبت سے اشارہ نہیں پایا، ملاحظہ فرمائے، گر پردہ غیبت سے اشارہ نہیں پایا، منزل کے تمنائی نے رستہ نہیں پایا۔ گر پردہ غیبت سے اشارہ نہیں پایا، منزل کے تمنائی نے رستہ نہیں پایا، کیا اپنا مقدر بھلا تبدیل کرے گا جس شخص کے ہاتھوں نے عریضہ نہیں پایا۔ وہ شعر سنے کہ بہت شکریہ۔ گر پردہ غیبت سے اشارہ نہیں پایا، منزل کے تمنائی نے رستہ نہیں پایا، کیا اپنا مقدر بھلا تبدیل کرے گا جس شخص کے ہاتھوں نے عریضہ نہیں پایا۔ آپ حضرات خاص 2-3 شعر سن لیں، نذیر بھائی، شوذب بھائی، میثم بھائی۔ کیا اپنا مقدر بھلا تبدیل کرے گا جس شخص کے ہاتھوں نے عریضہ نہیں پایا، طوفان تو بہت آئے میرے شہر یقین میں۔ عابد بھائی لا فرمائش ہے کہ کیا اپنا مقدر بھلا تبدیل کرے گا جس شخص کے ہاتھوں نے عریضہ نہیں پایا، طوفان تو بہت آئے میرے شہر یقین میں، آئینہ عقیدت کا شکستہ نہیں پایا۔ طوفان تو بہت آئے میرے شہر یقین میں، آئینہ عقیدت کا شکستہ نہیں پایا، کہتا ہے منافق کا یہ اترا ہوا چہرہ۔ شعر سنیے، کہتا ہے منافق کا یہ اترا ہوا چہرہ، چکر تو لگا آیا ہوں کعبہ نہیں پایا۔ اللہ اکبر، شکریہ شکریہ۔ کہتا ہے منافق کا یہ اترا ہوا چہرہ، چکر تو لگا آیا ہوں کعبہ نہیں پایا۔ بس ایک مطلب 3 شہلا کے میں سوچا ایک بالکل نیا مسدس پڑھنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن بہرحال وقت نکل گیا۔ میں 3-4 شعر آخری پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اصل میں آپ حضرات جانتے ہیں اور سارے لوگ آپ سب جانتے ہیں، میں مسلسل نظامت کرتا ہوں پورے رجب شعبان، کم سے کم 22 یا 23 نظامت کر چکا ہوں سارے ہندوستان میں اس سال، لیکن ایک میں نے چاہا تھا کہ اب بحیثیت شاعر پڑھنا، بڑی تیاری کر لیا تھا میں نے، لیکن اب سنیں بس انشاءاللہ پھر کبھی میں 3 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ طے ہے جب ہے ہم سرے مشکل کشا زہرا بطول، طے ہے جب ہے ہم سرے مشکل کشا زہرا بطول، مان لیجئے بائے بسم اللہ کا نقطہ بطول۔ طے ہے جب ہے ہم سرے مشکل کشا زہرا بطول، مان لیجئے بائے بسم اللہ کا نقطہ بطول، بن کے سایہ جس کی رحمت دو جہاں پر ہے محیط، اس محمد پر تیری چادر کا ہے سایہ بطول۔ ہائے ہائے ہائے، شعر سنیے، بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں، دیگر شعراء کرام بھی آخری 3 شعر۔ طے ہے جب ہے ہم سرے مشکل کشا زہرا بطول، مان لیجئے بائے بسم اللہ کا نقطہ بطول، بن کے سایہ جس کی رحمت دو جہاں پر ہے محیط، اس محمد پر تیری چادر کا ہے سایہ بطول۔ آیت تطہیر میں ہے مرکز انوار حق، علماء کرام ملا فرمائے، آیت تطہیر میں ہے مرکز انوار حق، چادر تطہیر میں ہے قبلہ و کعبہ بطول۔ بھائی شعر نہیں سن رہے، اللہ اکبر۔ نوجوانوں میرا وقت نکل گیا، پھر پڑھ رہا ہوں، ملا فرمائے انشاءاللہ پھر کبھی ایک شعر سنے، لکھنؤ والے سارے لوگ سنے، یہ پرانا کلام ہے، ساری دنیا میں یہ شعر گیا ہے، ملا فرمائے ایام ادائے فاطمی میں یوٹیوب پہ بہت چلایا ہے لوگوں نے۔ شعر سنے جو پڑھنے جا رہا ہو، آیت تطہیر میں ہے مرکز انوار حق، پوری توجہ نوجوانوں، آخری 2 شعر۔ آیت تطہیر میں ہے مرکز انوار حق، چادر تطہیر میں ہے قبلہ و کعبہ بطول، اس سے کیا اس آدمی کے سائے سے نفرت کرو، اس سے کیا اس آدمی کے
साए से नफरत करो, देख कर जिस आदमी को फेर ले चेहरा बतूल। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वक्त निकल गया, मैं क्या करूं, वक्त निकल गया है, वो वक्त निकल गया, क्या किया जाए। बहरहाल कि वक्त की भी मजबूरी है कि आयत तदहीर में है मरकज। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं बहुत कि आयत तदहीर में है मरकज अनवार हक, चादर तदहीर में है क़िबला व काबा बतूल। उससे क्या, उस आदमी के साए से नफरत करो, उससे क्या, उस आदमी के साए से नफरत करो, देखकर जिस आदमी को फेर ले चेहरा बतूल। शुक्रिया। उससे क्या, उस आदमी के साए से नफरत करो, देखकर जिस आदमी को फेर ले चेहरा बतूल। कुर्बत सरवर मिली, मनसब मिला, जन्नत मिली। शेर सुनिएगा, कुर्बत सरवर मिली, मनसब मिला, जन्नत मिली, बन गया हुर जिसने थोड़ा सा तुझे समझा बतूल। शेर पेश किया था भाई। कुर्बत सरवर मिली, मनसब मिला, जन्नत मिली, बन गया हुर जिसने थोड़ा सा तुझे समझा बतूल। मक्ता सुन ले, इंशाअल्लाह मुसद्दस फिर कभी पढ़ा जाएगा। क्या कुर्बत सरवर मिली, मनसब मिला, जन्नत मिली, बन गया हुर जिसने थोड़ा सा तुझे समझा बतूल। परचमे अब्बास मेरे हाथ में साहिल रहे, परचमे अब्बास मेरे हाथ में साहिल रहे, पर्दे ग़ैबत से जब आए तेरा बेटा बतूल। अल्लाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। परचमे अब्बास मेरे हाथ में साहिल रहे, पर्दे ग़ैबत से जब आए तेरा बेटा बतूल। उससे क्या, उस आदमी के साए से नफरत करो। शुक्रिया शुक्रिया। उससे क्या, उस आदमी के साए से नफरत करो। शुक्रिया शुक्रिया। उससे क्या, उस आदमी के साए से नफरत करो, देखकर जिस आदमी को फेर ले चेहरा बतूल। देखें, 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज करता हूं। सबसे कम सिन था मैं, सबसे बहरहाल कि जाने कब वारिस हैदर की हुकूमत होगी, जाने कब वारिस हैदर की हुकूमत होगी, दर्द में डूबे हुए दिन नहीं देखे जाते। जाने कब वारिस हैदर की हुकूमत होगी, दर्द में डूबे हुए दिन नहीं देखे जाते। तो वास्ता फातिमा ज़हरा का चले आओ इमाम, हमसे अब दुश्मन मोहसिन नहीं देखे जाते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाने कब वारिस हैदर की हुकूमत होगी, दर्द में डूबे हुए दिन नहीं देखे जाते। वास्ता फातिमा ज़हरा का चले आओ इमाम, हमसे अब दुश्मन मोहसिन नहीं देखे जाते। मौला अब्बास के लिए 4 मिसरे सुने कि जिस पर दुरूद का सहारा दे दे आप लोग। पढ़ता हूं 4 मिसरे मौला अब्बास के हवाले से सुन ले, शायद कोई नेबाद क़िबला बैठे हैं कि जिसके साए में सुकून पाता है दीन खालिक, जिसके साए में सुकून पाता है दीन खालिक, बाखुदा ऐसा वफाओं का शजर है अब्बास। बहुत लोगों का जवाब दे रहा हूं मिसरे में, जिसके साए में सुकून पाता है दीन खालिक, बाखुदा ऐसा वफाओं का शजर है अब्बास। तू ये कहता है कि मासूम नहीं है गाजी, अक्ल के अंधे इमामत की कमर है अब्बास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू ये कहता है कि मासूम नहीं है गाजी, अक्ल के अंधे इमामत की कमर है अब्बास। ये 2-3 कते के लिए हुक्म हुआ था, पढ़ देता हूं कि शरीयत से मतलब नहीं है जरा भी, शरीयत से मतलब नहीं है जरा भी, जो दिल कर रहा है अमल कर रहे हैं। शरीयत से मतलब नहीं है जरा भी, जो दिल कर रहा है अमल कर रहे हैं। सुना है कि आवारा माओ के बच्चे विलायत में रद्दो बदल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی، جو دل کر رہا ہے عمل بہت شکریہ. شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی، جو دل کر رہا ہے عمل کر رہے ہیں. سنا ہے کہ آوارہ ماؤں کے بچے ولایت میں رد و بدل کر رہے ہیں. 4 مصرے سنے. اس کے لیے بھی حکم تھا کہ ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر کم سے کم نسبت و حق کہنے کی ہمت کر لو. ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر کم سے کم نسبت و حق کہنے کی ہمت کر لو. تو لعنت قاتل زہرا پہ نہ کر پاؤ اگر، پھر تو ایک کام کرو، خود پہ ہی لعنت کر لو. شکریہ محبت ہے، بہت شکریہ. بڑے بھائی جناب شمس تبریز صاحب کا حکم ہے. میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں جو میری شناخت ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر. دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر. شامل تھے 4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں بس. اس کے لیے بھی بہت حکم تھا، خاص طور سے لوگوں نے آتے میں بھی کہا تھا، شاید کسی قابل ہو کہ ہر برس میں پڑھ دیتا ہوں. وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے. یہ معتبر خبر ہے، کلام امام ہے. وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے، یہ معتبر خبر ہے، کلام امام ہے. تو بعد ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار، یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. 4 مصرے اور سن لے جس کے لیے حکم تھا. بہت 4 مصرے اور سن لیجئے. حق ہو تو بولیے گا ورنہ نہ بولیے گا. کہ ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور پھر بابری مسجد پہ بھی لگ کھولے ہیں. ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور پھر بابری مسجد پہ بھی لگ کھولے ہیں. اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا، یہ کبھی روضہ زہرا کے لیے بولے ہیں؟ بہت شکریہ. اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو. بہت شکریہ. ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور پھر بابری مسجد پہ بھی لب کھولے ہیں. اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا، یہ کبھی روضہ زہرا کے لیے بولے. ایک مطلب 2-3 شعر اور آخر میں کہ دور حیدر سے ذرا سا نہیں ہونے دیں گے، دور حیدر سے ذرا سا نہیں ہونے دیں گے، زندگی تیرا تماشا نہیں ہونے دیں گے. دور حیدر سے ذرا سا نہیں ہونے دیں گے، زندگی تیرا تماشا نہیں ہونے دیں گے. آپ کی قاتل زہرا سے ہے رشتہ داری، جو یہ کہتے ہو تبرہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کی قاتل زہرا سے ہے رشتہ داری، جو یہ کہتے ہو تبرہ نہیں ہونے دیں گے. اپنی آنکھوں سے لگا لو یہ عالم کے پٹکے، حشر تک یہ تمہیں اندھا نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس 2-3 شعر کی زحمت اور عبادت تمام. اپنی آنکھوں سے لگا لو یہ عالم کے پٹکے، حشر تک یہ تمہیں اندھا نہیں ہونے دیں گے. تو بولنے دیں گے نا لوگوں کو ولایت کے خلاف، اب کوئی اور سقیفہ نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ محبت ہے. بولنے دیں گے نا لوگوں کو ولایت کے خلاف. اس منچ سے ایک مطلب اس اسٹیج سے ایک پیغام کے طور پہ شعر سن لیجئے. ماتم شاہ ادا ہوگا ادا کر کے نماز، ماتم شاہ ادا ہوگا ادا کر کے نماز، دور مجلس سے مصلی نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ محبت ہے. آخری شعر اور آپ کی عبادت تمام.
میں سب سے کم زندہ اگر پہلے پڑھوایا جاتا تو انشاءاللہ اور لطف آتا. خیر آخری شعر. دور حیدر سے ذرا سا نہیں ہونے دیں گے, انشاءاللہ شعر یاد رہ جائے گا. دور حیدر سے ذرا سا نہیں ہونے دیں گے, زندگی تیرا تماشا نہیں ہونے دیں گے. آپ کی قاتل زہرا سے ہے رشتہ داری, جو ایک کہتے ہو تبرہ نہیں ہونے دیں گے. اپنی آنکھوں سے لگا لو یہ عالم کے پٹکے, حشر تک یہ تمہیں اندھا نہیں ہونے دیں گے. تو لعنتیں قاتل زہرا پر کریں گے ہر دم. مصرع پہنچ جائے تو بولیے گا, لعنتیں قاتل زہرا پر کریں گے ہر دم, اپنے ماں باپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. جو بارگاہ امامت میں منظور نذرانے پیش کر رہے تھے, اور اب بغیر کسی تمہید کے میں گزار ہوں جناب فرحان بنارسی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں. جناب فرحان بنارسی صاحب, آپ حضرات بلند ترین صلوات کے ساتھ استقبال کریں. تمام گلیوں تمام شہروں بھٹکنے والے نہیں ملیں گے. تمام گلیوں تمام شہروں بھٹکنے والے نہیں ملیں گے. ہمارے فرقے میں اے مسلمان بہکنے والے حسین والے جہاں ملیں گے, لٹانے والے ہی سب ملیں گے. بنی امیہ کے چند سکوں پہ بکنے والے کسی بھی میدان میں جب ملیں گے, علی ہی سینہ سپر ملیں گے. ارے نبی کے پہلو سے دھیرے دھیرے سرکنے والے. آ جائیں یہاں آ جائیں بھائی, تھوڑا سا آ جائیے یہاں پہ کچھ شعر سنا دوں. پوری رات بیٹھ کے سنا ہے شعرا کو, آپ لوگ بھی آ جائیں. بس 2-4 منٹ کی گفتگو ہے, عبادت ہے, اگر آ جائے تو تھوڑا سا حوصلہ مل جائے گا. بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا بھائی, میں بھی چاہ رہا ہوں کہ کچھ شعر سنا دوں. تمام گلیوں تمام شہروں بھٹکنے والے نہیں ملیں گے. ہمارے فرقے میں ہے مسلمان بہکنے والے نہیں ملیں گے. کسی بھی میدان میں جب ملیں گے علی ہی سینہ سپر ملیں گے. نبی کے پہلو سے دھیرے دھیرے سرکنے والے نہیں ملیں گے. جری سے نظریں ملا کے دیکھو, نہر پہ پہرا لگا کے دیکھو, تمہارے سینے میں دل ملیں گے, دھڑکنے والے نہیں ملیں گے. تمہارے سینے میں دل ملیں گے, دھڑکنے والے نہیں ملیں گے. درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. خلاف فرش ازا آدیاں چلا کے دکھا, بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے, علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا. نہیں ٹھیک ہے یار, جانے دو. بہت اچھا سن رہے بھائی, صبح کا 5 بج رہا ہے اور ماشاءاللہ. دیکھیے یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم کبھی سے کوانٹیٹی کے قائل ہی نہیں رہے, ہمیشہ کوالٹی کے قائل رہے, مختصر رہے, معتبر رہے. اب شعر سنیے. درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا, علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا. خلاف فرش ازا آدھیاں چلا کے دکھا, بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا. تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے, علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا. تبسم علی اصغر نے غرملا سے کہا, اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا. میں تیری جیت کا اعلان کر کے جاؤں گا, تو مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا. بولا سلامت رکھے, واہ 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 واہ. تو مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا. غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے, غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے. گلوں میں خار
पिरोने से कुछ नहीं होगा, अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत। बस 2 से 4 मिनट और सुन ले। अरे बहुत शुक्रिया। गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा, अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों। 4 मिसरे जनाबे हबीब के हवाले से पेश करता हूँ। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। ये हबीब इब्न मज़ाहिर से कोई पूछे तो कितनी मजबूत मोहब्बत की कड़ी होती है। अरे 2 दफा जान फिदा करके बताया शय पर, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। दो दफा मिलकर बोले, दो दफा जान फिदा करके बताया शय पर, दोस्ती खून के रिश्तों से, इंशाल्लाह बैठे नहीं रहेंगे, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। अरे जलील होने को हाथों में लेके तेगो तबर, सेनानो नेज़ो खंजर अकड़ने आई है, तैयार करबो बला में इमाम ज़ादे से नमक हराम की औलाद लड़ने आया। नमक हराम की। देखिए दिल में बात तो बहुत सारी थी, बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहूँगा। बस 2-3 शेर और पेश कर दे रहा हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। दयार करबो बला में हलाल ज़ादे से, इमाम ज़ादे से नमक हराम की औलाद। आज की महफिल का पहला तोहफा आपके हवाले से, आपके हवाले कर रहा हूँ। कभी किया ही नहीं है ज़मीर का सौदा, कभी किया ही नहीं है ज़मीर का सौदा, वो जिसका हक है फिदक उसके हक में बोलते हैं। कोई समझ ना ले हमको बतूल का मुजरिम, इसीलिए तो नमाजों में नर हाज़री हाज़री। बस 2-3 शेर और सुन लीजिए। फर्श ज़ैनब ने बिछाया है वफादारी का, फर्श ज़ैनब ने बिछाया है वफादारी का, घट नहीं पाएगा मयार आज़ादारी का। थोड़ा थोड़ा बेदार होके सुने। फर्श ज़ैनब ने बिछाया है वफादारी का, फर्श ज़ैनब ने बिछाया है वफादारी का, घट नहीं पाएगा मयार आज़ादारी का। खींच लाई दरे शब्बीर पाकबर की अज़ा, रास्ता छोड़ दिया गुरने गुनाहगारी का, रास्ता छोड़ दिया गुरने गुनाहगारी का। अरे करबला तुझ पे फिदा करके जवानी अपनी हक अदा कर दिया अकबर ने जमींदारी का। फर्श ज़ैनब ने बिछाया है वफादारी का, घट नहीं पाएगा मयार, खींच लाई दरे शब्बीर पाकबर की अज़ा, रास्ता छोड़ हुर ने गुनाहगारी का। करबला तुझ पे फिदा करके जवानी अपनी हक अदा कर दिया अकबर ने जमींदारी का। अरे साथ अब्बास का तो छोड़ दिया हाथों ने, हाथ अब्बास ने छोड़ा नहीं खुददारी का। साथ अब्बास का तो छोड़ दिया, जुड़ गया थोड़ा सा, हाथ अब्बास ने छोड़ा नहीं खुददारी का। सूरह कहफ की नए जैसे तिलावत करके तूने क्या खूब भरम रखा है सरदारी का। तुझसे पहले या तेरे बाद किसी ने भी हुसैन शौक पाला नहीं मक्तल की खरीदारी का। हैदर
حیدر حیدر باد حسین عابد بیمار کھینچ کر بیعت کو لے گئے سر دربار کھینچ کر، باد حسین عابد بیمار کھینچ کر بیعت کو لے گئے سر دربار کھینچ کر، قاتل جہاں جہاں بھی چھپے ہیں حسین کے عابد کے پاس لائیں گے مختار کھینچ، عابد کے پاس لائیں گے مختار کھینچ کر۔ ارے مفتی اگر بیان علی کے خلاف دے منبر سے ہی اتار دو دستار کھینچ کر۔ علی حق علی حق علی حق باد حسین عابد بیمار کھینچ کر بیعت کو لے گئے سر دربار کھینچ کر، قاتل جہاں جہاں بھی چھپے ہیں حسین کے عابد کے پاس لائیں گے مختار کھینچ کر۔ مفتی اگر بیان علی کے خلاف دے منبر سے ہی اتار دو دستار کھینچ کر۔ ارے ماتم کے جو چھپے ہیں مخالف ہمارے بیچ رسوا انہیں کرو سر بازار کھینچ کر۔ ماتم کے جو چھپے ہیں، آپ شعر سنیے، انشاءاللہ بیٹھے نہیں رہیں گے، بہت آہستہ سے پڑھوں گا۔ ماتم کے جو چھپے ہیں مخالف ہمارے بیچ رسوا انہیں کرو سر بازار، بچے بھی بوتراب کے میدان جنگ میں رکھتے نہیں نیام سے تلوار کھینچ کر۔ اب شعر سنیں، بچے بھی بوتراب کے میدان جنگ میں رکھتے نہیں نیام سے تلوار کھینچ کر۔ ارے بغض علی کی جس کو سواری کا شوق تھا دوزخ میں اس کو لے گیا رہوار کھینچ کر۔ کیا ہوا؟ باد حسین عابد بیمار کھینچ کر بیعت کو لے گئے سر دربار کھینچ کر، قاتل جہاں جہاں بھی چھپے ہیں حسین کے عابد کے پاس لائیں گے مختار کھینچ کر۔ ارے لیا ہے سجدے کا آدم نے جس کے خود بوسا، لیا ہے سجدے کا آدم نے جس کے خود بوسا، خدا کے پیش نظر وہ جبین کس کی ہے؟ علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا، طواف کرتا ہے جس پر زمین کس کی ہے؟ سنے بے حب علی باغ ارم مانگ رہے ہو، تم اتنی بڑی کس سے رقم مانگ رہے ہو؟ نامرد ہو، فرار ہو، بے دین ہو، پھر بھی خیبر کا محمد سے علم مانگ رہے ہو۔ حیدر حیدر بس ان کی فرمائش پوری کر لیں۔
علی کے شیر کی سانسوں میں اتنی گرمی تھی، علی کے شیر کی سانسوں میں اتنی گرمی تھی کہ ہو کے رات بھری کائنات اڑ جاتی۔ قسم حسین کی عباس پھونک بھی دیتے تو بھاپ بن کے یہ نہر فرات اڑ جاتے۔ جناب فرحان بدارسی صاحب کے بعد بغیر کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں بخدمت اجمل قرطوری صاحب کو تشریف لائیں۔ جناب اجمل قرطوری صاحب، آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ ابھی تک آپ حضرات جس نہج پہ شاعری سن رہے تھے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، دیکھیں حضور۔ عرض کرتا ہوں کہ وارث دین کی جاگیر ابھی باقی ہے، وارث دین کی جاگیر ابھی باقی ہے، ظلم باقی ہے تو شمشیر ابھی باقی ہے، ظلم باقی ہے تو شمشیر ابھی باقی ہے، اور منقطع سلسلہ درس نہ ہو جائے کہیں، منقطع سلسلہ درس نہ ہو جائے کہیں، اس لیے مجلس شبیر ابھی، منقطع سلسلہ درس نہ ہو جائے کہیں، اس لیے مجلس شبیر ابھی باقی ہے۔ اور بس ثواباً چند اشعار حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ محترم مدح حاضر میں چند اشعار ہیں اور سماعت فرمائیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جس نہج پہ آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن مدح حاضر میں ہے، سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ قلم بحر ثنا کرتاس پر خم ہونے والا ہے، سماعت فرمائیں گے۔ قلم بحر ثنا کرتاس پر خم ہونے والا ہے، پے مدحت ہر ایک مصرع منظم ہونے والا ہے، پے مدحت ہر ایک مصرع منظم ہونے والا ہے۔ اب شعر دیکھیں یہاں سے کہ امامت کے افق پر آئے گا اب 12واں سورج، امامت کے افق پر آئے گا اب 12واں سورج، چراغ انتظار شب بھی مدھم ہونے والا ہے، چراغ انتظار شب بھی مدھم ہونے والا ہے۔ اور حضور شعر سماعت فرمائے، حاضر کر رہا ہوں، شوزہ بھائی شعر دیکھیں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ میری تخیل کی تشنا لبی نے پاؤں رگڑے ہیں، میار بھائی شعر سنیے گا کہ میری تخیل کی تشنا لبی نے پاؤں رگڑے ہیں، ابھی کاغذ پہ ہر ایک حرف زمزم ہونے والا ہے، ابھی کاغذ پہ ہر ایک حرف زمزم ہونے والا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ امامت کا گوہر ہے آخری آغوش نرجس میں، امامت کا گوہر ہے آخری آغوش نرجس میں، مگر رنگشت عصمت کا یہ نیلم ہونے والا ہے، مگر رنگشت عصمت کا یہ نیلم ہونے والا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ لہو ہر دشمن آل نبی کا دیکھنا ایک دن، لہو ہر دشمن آل نبی کا دیکھنا ایک دن، علی کے تیغ کے زخموں کا مرہم ہونے والا ہے، علی کی تیغ کے زخموں کا مرہم ہونے والا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ علی کی تیغ کے زخموں کا مرہم ہونے والا ہے۔ شعر دیکھیں حضور کہ نظر آنے کو ہے اب آخری جلوہ امامت کا، نظر آنے کو ہے اب آخری جلوہ امامت کا، حجاب نور کا ہر تار ریشم ہونے والا ہے، حجاب نور کا ہر تار ریشم ہونے والا ہے۔ اور امام وقت کی الفت میں مسجود ملک ہو کر، امام وقت کی الفت میں مسجود ملک ہو کر،
ہماری آنکھ کا آنسو بھی آدم ہونے والا ہے، ہماری آنکھ کا آنسو بھی آدم ہونے والا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ پلانے والے ہیں مولا اب اپنی تیغ کا پانی، پلانے والے ہیں مولا اب اپنی تیغ کا پانی، ستم کا ایک ایک شعلہ بھی شبنم ہونے والا ہے، ستم کا ایک ایک شعلہ بھی شبنم ہونے والا ہے۔ اور مقطع کا شعر حاضر کر رہا ہوں زحمت تمام کہ عریضے پر لکھا ہے نام عباس جری اجمل، عریضے پر لکھا ہے نام عباس جری اجمل، کنارے پر رب اس کا خیر مقدم ہونے والا ہے، کنارے پر رب اس کا خیر مقدم ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ جناب احمد گھنٹولی صاحب آپ سے مخاطب تھے اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور انہوں نے بہت ہی نفیس شعر اور ممدوح کے حوالے سے پڑھے اور اس کا خیال رکھا کہ جشن کس کے نام پہ ہے، اس کا خیال رکھا کہ بینر پہ کیا لکھا ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اب اس کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بہترین ذاکر، بہترین شاعر، بہترین انسان جناب شمس تبریز صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ دیکھیں آ جائیے آپ لوگ بھی ادھر آ جائیے، ہمت کر لیں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ہمارے قبیلے کے لوگ تو کم سے کم ہمارے پاس آ جائیں۔ حاضر کرتا ہوں سماعت کریں، آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ۔ ملاحظہ فرمائیں گے چونکہ ممدوح کی بات ہے، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ۔ تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ فرمانیں گے، آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ، اور جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ عباس نے خدا کے سنبھالا ہے۔ جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے جزاک اللہ مولا آباد رکھے، آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ، جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ عباس نے خدا کے سنبھالا ہے عریضہ۔ اب چونکہ بات ہو گئی ہے اس وقت ممدوح کی، اس لیے اب تو ممدوح ارے نہیں میرے سرگرم، لیکن لطف آئے گا، اب لطف آئے گا ممدوح کے حوالے سے۔ ایک مصرع ہوا کہ قریب شہرگ جہاں ہے نظر نہیں آتا، ملاحظہ فرمائے پہلے ممدوح انشاءاللہ، اس کے بعد تبرہ سنیے زحمت تمام کروں۔ سنا ہے مرہم جہاں ہے نظر نہیں آتا، میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا، مثال مشک ہے اس کا وجود لافانی، وہ خوشبوؤں میں نہا ہے نظر نہیں آتا، وہی نماز وہی ہے عبادتوں کی پرکھ، اسی کا نام عزا ہے نظر نہیں آتا، وہ ایک نہج بلاغہ ہے آیتوں کے لیے، وہ آیتوں کی زباں ہے نظر نہیں آتا۔ تو سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا ہوا نے کہ ہاں ہے نظر نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی، زندہ باد مولا آباد رکھے، جزاک اللہ۔ جشن قائم کی یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ممدوح اس وقت ایسے سنا گیا ہے صبح کے تقریباً 5 بجے، مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے۔ سنا ہے مرہم جہاں ہے نظر نہیں آتا، میرا امام کہاں ہے نظر نہیں آتا، مثال مشک ہے اس کا وجود لافانی، وہ خوشبوؤں میں نہا ہے نظر نہیں آتا۔ سوال میں نے کیا تھا سمندروں سے مگر کہا ہوا نے کہ ہاں ہے نظر نہیں آتا، خبر یہ دی ہے گلستان کی بہاروں نے کوئی امام زمان ہے نظر نہیں آتا، تو خدا کے بعد فقط آخری امام میرا قریب شہرگ جہاں ہے نظر رہے۔
جزاک اللہ. دیکھیے اب مولا آباد رکھے اگر اب تو عنوان بھی اس کا تبرہ ہی ہے. ملاحظہ فرما لیں میں تبرہ ہوں و مظلوم عبادت میں ہوں, سینہ صبر پر اتری ہوئی آیت میں ہوں, دار پر حضرت میثم کی خطابت میں ہوں, اس لیے آج بھی ہر رخ سے سلامت میں ہوں. ارے میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے, موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. میری تخلیق ہوئی دشمن سے, آغاز آپ ایسے سن رہے ہیں, میری تخلیق ہوئی, سرکار پورا تو کر لوں نا اسے, میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے, موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے. حیف صد حیف کے اپنوں نے رلایا مجھ کو, اور اصلاح کے پردے میں چھپایا مجھ کو. میں تصادم ہوں یہ کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو, میں عبادت تھا مگر عیب بنایا مجھ کو. ارے نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا, حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے. جزاک اللہ. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا, نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا, حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا. چھوڑ کر مجھ کو مصلی پر جبھی کچھ بھی نہیں, چھوڑ کر مجھ کو مصلی پر جبھی کچھ بھی نہیں. ان نمازوں میں اگر میں ہی نہیں کچھ بھی نہیں, بغض میرا ہے تو مکے کی زمین کچھ بھی نہیں, اگر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی. گر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں, میں منزل تک آ جاؤں انشاءاللہ. میں آخر کے 3 بند سنانے ہیں. میں تبرہ, گر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں. عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے, عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے, عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے. میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے, میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے. قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں, جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں. میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں, آمین میں ہوں. تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں. ارے قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے, موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے. اب وہ بند آ گیا, ملاحظہ فرما لیں. قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے, موت کے بعد یہ مان. میرے بھائی, میرے بھائی, بھیا, اے بھیا چائے, بھائی چائے, بھیا ستم بالا ہے ستم. جزاک اللہ. چھوڑ کر مجھ کو مصلی, ارے آپ لوگ تو بھیج دیجئے اس کو کم سے کم 2 لمحے کے لیے, ادھر بھیج دیجئے, اس طرف بھیج دیجئے. ادھر چائے پلوائیے پہلے تھوڑی دیر, ادھر چائے کی ضرورت ہے, ادھر نہیں, ابھی ضرورت نہیں ہے ادھر. چھوڑ کر مجھ کو مصلی پر جبھی کچھ بھی نہیں, ان نمازوں میں اگر میں ہی نہیں کچھ بھی نہیں. بغض میرا ہے تو مکے کی زمین کچھ بھی نہیں, گر تبرہ ہی نہیں ہے تو کہیں کچھ بھی نہیں. عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے, میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے. ارے پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آباد رکھے. پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے, کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے. پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے, اور عصر عاشور زیارت میں تھا. پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے, کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے. پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے, عصر عاشور زیارت میں تبرہ. نکالنا چاہ رہے ہیں اب لوگ اس میں سے. پوچھ آیت سے کہ جزاک اللہ, عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے. دشمن دین کو یہ تانے ابتر کیا ہے, پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے. دشمن دین کو یہ تانے ابتر کیا ہے, پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے.
میری غلطی ہے، میری خطا ہے، یقین ہے مجھے کہ کمیٹی مجھے بہت پہلے پڑھواتی، لیکن وہاں کے حالات پولیس وغیرہ آ گئی تو مجھے تاخیر ہو گئی یہاں پہنچنے میں۔ پوچھ راوی سے روایت میں تب میں حسن ظن رکھتا ہوں، پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں یہ بتاؤ سرکار، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، اور داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، اور کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے۔ آپ کی آواز سن کر کل جب جشن دیکھا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا، اگر کیمرہ مین نے مجمع نہیں دکھایا تو محسوس ہوگا کہ میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا آپ کی سماعت کو زندہ و پائندہ رکھے، جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ، اچھا یہ بھی ہوگا، پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت، بس آپ سنتے رہیں جزاک اللہ، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے، عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے، دشمن دین کو یہ تانے ابتر کیا ہے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ تو کیا جائے۔ بس آخری بند، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لکھنؤ کا کمال سماعت یہ ہے کہ اس سال یہی نعرے بین الحرمین 3 شعبان کو بھی تبرے پہ لگائے گئے۔ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں۔ آخری بند، مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، مبغض حیدر کرار کو کرتے ہو سلام، نام اصلاح پہ یہ دیتے ہو کیسا پیغام، نسل در نسل شکم میں ہے بھرا مال حرام، کیسے لے پاؤ گے زہرا کے ستمگار کا نام، ارے تم سے امید کہاں، کیوں یہ تقاضا کرنا، خمس کے چور ہو مشکل ہے تبرہ کرنا۔ حیدر نیزہ، ارے بھیا یہاں پہلے یہاں اجازت نہیں، پہلے ادھر اجازت ملے تبھی سناؤ، ہاں ادھر کی ہاں جلدی جلدی سن لیجئے سب جلدی ایک دم مطلب میں رفتار میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے، میں تیری فکر کا ہر وقت ہوں قائل لکھ دے، آج ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے، جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی، وہ شجاعت کے جو مقتل میں بھی دیکھی نہ گئی، صفحہ فکر میں ہے حیدر کرار کوار، ورق ذکر پہ ہے جعفر تیار کوار، مجھ کو معلوم ہے حمزہ سے جگردار کوار، یاد ہے برسر مقتل شہ ابرار کوار، جو شجاع سب سے بڑا تھا اسی جرار کوار، مجھ کو بتلا دے ذرا شہ کے علمدار کوار، حسرت و یاس سے مقتل میں 72 کا طواف، قاسم و عون و محمد علی اکبر کا طواف، کبھی زینب کبھی عابد کبھی اصغر کا طواف، رات بھر کرتا رہا خیمہ سرور کا طواف، صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی، سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی، تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ، پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ، سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ، ایک قیامت تھا قیامت تھا قیامت نیزہ، جس نے توڑا تھا اسی شیر جلی سے پوچھو، اس کی رفتار حسین ابن علی سے پوچھو، ساری تلواروں
پہ ہوتی ہے قیادت اس کی، یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی، صبر بھی غیظ و غضب بھی ہے علامت اس کی، ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی، معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے، اس کی تعظیم کو موسیٰ کا عصا آیا ہے، خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ، صبح عاشور تھا زینب کا بھروسہ نیزہ، کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جری کا نیزہ، ہوگا رجا تمہیں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ، ارے نہر پر اس کا کہاں جاؤ حشم دیکھا ہے، تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے علم دے گا۔ دو منٹ میں 6 بند ہو گئے، 2-3 منٹ میں 6 بند ہو گئے، تم نے نیزہ نہیں، اب بند دو، اب وہ 6 بند اور بھی 2-3 منٹ میں سن لیجئے، تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے، ہم نے ہر صفحہ رجت میں یہی دیکھا، اب رجت کا منظر سن لیجئے، ہم نے ہر صفحہ رجت میں یہی دیکھا ہے، ساتھ میں نیزے کے سوکھا ہوا مشکیزہ ہے، پھر سے عباس کا اقدام سوئے دریا ہے، نہر پر آ کے یہ غازی سے کوئی کہتا ہے حسرت حملہ عباس کو راحت دیں گے، آج شبیر ہی نیزے کو اجازت دیں گے، غیب سے آئے گی پھر نہر پر کوئی آواز، آج ایک شیر ہواؤں میں کرے گا پرواز، اس طرح ہوگا قیامت کے سفر کا آغاز، آ کے شبیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز، رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا، میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیوں تھا، غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا، جنگ زہرا کے بھی دشمن سے کریں گے مولا، نہر کی سمت کچھ اس طرح بڑھیں گے مولا، القمہ پر یہی غازی سے کہیں گے مولا، ارے اماں زہرا کا بھی ارمان نکالو عباس، تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس۔ آواز نہیں آ رہی ہے ادھر کی، بس یہ شکوہ ہے، داد تو دے رہے ہیں آپ لوگ، آواز نہیں آ رہی ہے، کم سے کم نعرے کی آواز ادھر سے آئے تو میں آگے کے 3 بند پڑھوں اور تمام کر دوں۔ ضروری نہیں ہے کہ مسدس 1.5 گھنٹے ہی میں پڑھا جائے، 10 منٹ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا، اماں زہرا کا بھی ارمان نکالو عباس، تشنگی آج تو نیزے کی، کیسے سنیے، تشنگی آج تو نیزے کی، بجھا دو عباس، اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، ارے دائیں اور بائیں میرے جھٹکے پڑے ہیں، اب سنیے آپ، ممدوح بھی سنیے آپ، اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، دائیں اور بائیں میرے جھٹکے، خدا 1000 سال میسر کرے اور میں ایسی بیت کہنے کی کوشش کروں، کہہ نہیں پاؤں گا، تحفہ ہے آپ کے لیے، اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، دائیں اور بائیں میرے جھٹکے پڑے ہیں قاتل، میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل، وہ مدینے کی فصیلوں پہ کھڑے ہیں قاتل، ارے درد اماں کا کچھ اس طرح مٹانا عباس، پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چبانا عباس، حیدر حیدر آخر کے 2 بند، درد اماں کا کچھ اس طرح مٹانا عباس، پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ، 2 بند زحمت تمام، پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ، ارے ظلم سارے ہی انہیں یاد دلانا عباس، مولا علی کا ایک قلق رکھا ہے دوسرے مصرے میں انتقام کی صورت میں، ظلم سارے ہی انہیں یاد دلانا عباس، ان کی چھت ان کی زمینوں سے ملانا عباس، دعائے صنم قریش کا انتقام دیکھیے، ان کی چھت ان کی زمینوں سے ملانا عباس، ارے یوں دعاؤں کا اثر آج دکھانا عباس، ان کو قبروں کے سقیفہ سے اٹھانا عباس، ان کو بس بیت آہستہ سے سن لیجئے، آخری بند سن لیجئے، ان کو قبروں کے سقیفہ سے اٹھانا عباس، وہ سزا
قاتل محسن کو سنائی جائے، وہ سزا قاتل محسن کو سنائی جائے، گھر میں زہرا کے بھی اب عید منائی جائے۔ بس وہ بند سنیے، وہ سزا قاتل محسن کو سنائی جائے، گھر میں زہرا کے بھی اب عید، ان کے رخسار پہ ہو ایسا تماچا عباس، ان کے رخسار پہ ہو ایسا تماچا عباس، زخم پر زخم لگے اور تر و تازہ عباس، ان کے کانوں کی لاؤں پر ہو حملہ عباس، پھر سے مقتل میں بہے خون کا دریا عباس، ارے اس طرح نام و نشان ان کا مٹایا جائے، گھر جلایا ہے تو ان کو بھی جلایا جائے، اس طرح نام و نشان ان کا مٹایا جائے، گھر جلایا ہے تو ان کو بھی جلایا جائے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے، اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے ہیں۔ یہ تھے جناب شمس تبریز صاحب، اور اب میں اس بینر کے حوالے سے پڑھوں گا، سب آپ آ جائیے، تو اب آپ امام کے حوالے سے بس دعا کر لیجئے گا، آئیے پڑھ لیجئے، اور میں وہی پڑھوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا، جو بھی کچھ مجھے پڑھنا۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ عرض کرتا ہوں، یہاں سے شروع کرتا ہوں بات۔ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے میں نے، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے میں نے، جانے کس وقت چلا آئے وہ آنے والا، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے میں نے، جانے کس وقت چلا آئے وہ آنے والا، ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ایک باقی ہے ابھی اس کے گھر آنے والا، ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ظالموں سوچ لو تم ہار چکے ہو جس سے، ایک باقی ہے ابھی اس کے گھر آنے والا، میری آنکھیں ہیں نہ اس میں نظر زندہ ہے، میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی دل کی بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں شامل کر رہا ہوں آپ کو، میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے، میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے، میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے، انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے، انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے۔ ایک شعر اور تھا، پڑھے دیتا ہوں، اس میں جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پر وہ بولے گا اگر زندہ ہے، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پر وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ اور کچھ شعر مسلسل حوالے سے ہی پڑھتا ہوں میں۔ پھر الٹے باطل کی نقاب، خاص طور سے آپ لوگوں کی آواز چاہتا ہوں جواباً، یہ تو بول ہی رہے ہیں، نظر کرتا ہوں میں، آپ سب حضرات سن لیجئے۔ پھر الٹے باطل کی نقابیں غیبت کا اخبار کھلے، پھر الٹے باطل کی نقابیں غیبت کا اخبار کھلے،
اس کا چہرہ کھل جائے تو پھر اس کی تلوار کھلے، پھر الٹے باطل کی نقاب غیبت کا اخبار کھلے، پھر الٹے باطل کی نقاب غیبت کا اخبار کھلے، اس کا چہرہ کھل جائے تو پھر اس کی تلوار کھلے، اس کا چہرہ کھل جائے تو پھر اس کی تلوار۔ سنیے گا شعر یہ کہ مومن بن کر کس کس نے کی بغض علی کی تبلیغیں۔ بھائی کتنی بار پڑھوں اس مصرے کو؟ دیکھیے میں مطمئن ہوں، کیونکہ یہ آج کل جو میڈیا ہے اللہ انہیں زندہ سلامت رکھے سب کو، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تو بیٹھے ہی بیٹھے ہیں، مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پوری دنیا مجھے سن رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ہاں یا علی، یہ جشن پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اس کا چہرہ کھل جائے تو پھر اس کی تلوار کھلے۔ سنیے شعر، مومن بن کر کس کس نے کی بغض علی کی تبلیغیں، مومن بن کر کس کس نے کی بغض علی کی تبلیغیں، دیکھنا یہ ہے اس کے ہاتھوں کس کس کی دستار کھلے۔ مومن بن کر کس کس نے کی بغض علی کی تبلیغیں، مومن بن کر کس کس نے کی بغض علی کی تبلیغیں، مومن بن کر کس کس نے کی بغض علی کی تبلیغیں، دیکھنا یہ ہے اس کے ہاتھوں کس کس کی دستار کھلے۔ جس کے لیے دیوار حرم بھی اپنا دامن پھیلا دے، جس کے لیے دیوار حرم بھی اپنا دامن پھیلا دے، وہ باہر جانا چاہے تو قید کی ہر دیوار کھلے۔ جس کے لیے دیوار حرم بھی اپنا دامن پھیلا دے، وہ باہر جانا چاہے تو قید کی ہر دیوار کھلے۔ ملاحظہ فرمائیں، جن کی ہمدردی کے دعوے تھے میری بیداری تک، جن کی ہمدردی کے، سنیے گا بھائی سب لوگ، جن کی ہمدردی کے دعوے تھے میری بیداری تک، میری آنکھیں بند ہوئی تو میرے سارے یار کھلے۔ ارے نہیں پہنچی بات آپ تک۔ جن کی ہمدردی کے دعوے تھے میری بیداری تک، میری آنکھیں بند ہوئی تو میرے سارے یار کھلے۔ بس ان دو شعروں کے لیے یہ دعائیہ شعر ہو گئے تھے، میں نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ میری آنکھیں بند ہوئی تو میرے سارے یار کھلے، جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی۔ اور یہ دو آخری شعر ہے، سنیے بھائی، اس پہ توجہ دے لیجئے گا۔ بس پہلی بار کہا ہے میں نے توجہ، اس لیے کہ شاید یہ آپ کے دل کی آواز ہو اور اس میں کوئی دعا شامل ہو آپ کے لیے، میں نہیں جانتا۔ نظر کرتا ہوں میں میرے پاس نہ تو کوئی باڈی لینگویج ہے اور نہ کوئی چیخنے کا، میں تو یہ سمجھتا ہوں عہد حاضر میں اس مائک کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اتنا چیخ کے پڑھا جا رہا ہے تو مائک کی ضرورت ہی نہیں، بلا وجہ اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ہاں نظر کرتا ہوں میں۔ مومن بن کر کس کس نے کی بغض علی کی تبلیغیں، دیکھنا یہ ہے اس کے ہاتھوں کس کس کی دستار کھلے۔ بھائی سنیے گا آپ، جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی۔ سنیے گا، سنیے، جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی، جانے کب بیوپاری آئیں، جانے کب بازار کھلے۔ جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی، جانے کب بیوپاری آئیں، جانے کب بازار کھلے۔ آپ سب کی آواز بیان کرتا ہوں، جانے کب بیوپاری آئیں، جانے کب بازار کھلے۔ ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈیوڑی پر سر رکھا ہے۔ آخری بس شعر پڑھتا ہوں، ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈیوڑی پر سر رکھا ہے، یا تو ہم کو موت آ جائے یا اس کا دربار کھلے۔ ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈیوڑی پر سر رکھا ہے، ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈیوڑی پر سر رکھا ہے، ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈیوڑی پر سر رکھا ہے، یا تو ہم کو موت آ جائے یا اس کا دربار کھلے۔ بہت شکریہ۔ ذرا میر نذیر باقری صاحب کے کلام کے بعد بیرونی شعراء کا سلسلہ تمام ہوتا ہے۔ مقامی شعراء میں سب سے پہلے دعوت کلام دے رہا ہوں جناب عدنان رضوی کو، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نظام حاضرین محفل سلام علیکم۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں۔ مدح مولا میں بولتے رہیے، شعر دیکھیے گا بھائی، کہ مدح مولا میں بولتے رہیے، اپنا ایمان تولتے رہیے،
مدح مولا میں بولتے رہیے، اپنا ایمان تولتے رہیے، نعرہ حیدری لگا کے صدا شجرے دشمن کے کھولتے رہیے، نعرہ حیدری لگا کے صدا، نعرہ حیدری لگا کے صدا، یا علی، نعرہ حیدری لگا کے صدا شجرے دشمن کے کھولتے رہیے۔ تبرہ سن رہے تھے، شعر ملاحظہ فرمائے گا، ایک مدہ دو شعر، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ لوٹ رہے ہیں حضرت پیغمبر رحمت، آگے آگے دیکھیے گا بھائی، شعر دیکھیے گا کہ لوٹ رہے ہیں حضرت پیغمبر رحمت، آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ لوٹ رہے ہیں حضرت پیغمبر رحمت، آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت، شعر ملاحظہ فرمائے گا، کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے۔ منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے۔ ماتمی دستے میں بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، ماتمی دستے میں بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے عمر بہت چھوٹی ہے لیکن ہمت آگے آگے ہے، عمر بہت چھوٹی ہے لیکن ہمت آگے آگے۔ جس شعر کے لیے میں نے اتنے شعر پڑھا، وہ شعر آگے ملاحظہ فرمائیے گا، جنگ جمل کو نگاہوں میں رکھیے، شعر ملاحظہ فرمائیے، جنگ جمل کو نگاہوں میں رکھیے، شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ لوٹ رہے ہیں حضرت پیغمبر رحمت، آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے۔ تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، دنیا بھر کے مرد ہے پیچھے، عورت آگے ہے، دنیا بھر کے مرد ہے پیچھے، عورت آگے آگے ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیصل جرولی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب فیصل جرولی۔ جناب فیصل جرولی صاحب۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب رضوان علی دانش صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب رضوان علی دانش۔ ایک نعرہ صلوات بجے آپ لوگ۔ انہی کی بات پہ ہم اعتبار کرتے ہیں، انہی کی بات پہ ہم اعتبار کرتے ہیں، انہی کی بات پہ ہم اعتبار کرتے ہیں، امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں، امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں، امام وقت سے جو لوگ پیار کرتے ہیں، امام وقت سے جو لوگ پیار کرتے ہیں، فرشتے ان کے گھروں کا حصار کرتے ہیں، فرشتے ان کے گھروں کا حصار کرتے ہیں، نتیجہ ان کا بھی ہوگا یزید ہی کی طرح، نتیجہ ان کا بھی ہوگا یزید ہی کی طرح، جو پھولوں سے نہیں کانٹوں سے پیار کرتے ہیں، جو پھولوں سے نہیں کانٹوں سے پیار کرتے ہیں، انہی کے واسطے آئیں گے تیغ لے کے امام، انہی کے واسطے آئیں گے تیغ لے کے امام، خدا کے دین میں جو خلفشار کرتے ہیں،
مقطع سماعت فرمائیں. جو چاہیے تو میری زبان مانگ لو ان سے، جو چاہیے تو میری زبان مانگ لو ان سے، غریب کو یہی سرمایہ دار کرتے ہیں. محترم جناب رضوان علی دانش صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب کوثر رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. محترم جناب کوثر رضوی صاحب. چار مصرے ملازہ فرمائیں کہ سرحد جاں سے گزرنے نہیں دیتا مجھ کو، سرحد جاں سے گزرنے نہیں دیتا مجھ کو، آئینہ ہوں وہ بکھرنے نہیں دیتا مجھ کو، آئینہ ہوں وہ بکھرنے نہیں دیتا مجھ کو، کوششیں کرتی ہے دنیا میں فنا ہو جاؤں، کوئی اپنا ہے جو مرنے نہیں دیتا مجھ کو، کوئی اپنا ہے جو مرنے نہیں دیتا مجھ کو. زہرا تجھے ادھر نہ ادھر جانا چاہیے، زہرا تجھے ادھر نہ ادھر جانا چاہیے، حیدر کے در پہ آ کے ٹھہر جانا چاہیے، حیدر کے در پہ آ کے ٹھہر جانا چاہیے. کھا کر نمک بطول کا زندہ ہے بے حیا، اے دشمن علی تجھے مر جانا چاہیے، اے دشمن علی تجھے مر جانا چاہیے. غیظ ہے ان کا الگ اوروں کا غصہ اور ہے، غیظ ہے ان کا الگ اوروں کا غصہ اور ہے، آسمانوں تک جو چڑھ جائے وہ پارا اور ہے، آسمانوں تک جو چڑھ جائے وہ پارا اور ہے. موت کا بازار ہے ایک حشر کا بازار ہے، موت کا بازار ہے ایک حشر کا بازار ہے. غیث غازی اور ہے غازی کا حملہ اور ہے، غیث غازی اور ہے غازی کا حملہ اور ہے. چار مصرے آخری ملاحظہ فرمائیں کہ سر ساحل جو لکھوں تشنا دہانی عباس، سر ساحل جو لکھوں تشنا دہانی عباس، روک دوں پل میں سمندر کی روانی عباس، روک دوں پل میں سمندر کی روانی عباس. میں بہا دوں گا ابھی علم و ہنر کے دریا، میں بہا دوں گا ابھی علم و ہنر کے دریا، بھر دے مشکی زائے تخیل میں پانی عباس، بھر دے مشکی زائے تخیل میں پانی عباس. آرزو حیدر کرار کی زہرا کی دعا، آرزو حیدر کرار کی زہرا کی دعا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا تیرا ثانی عباس. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یاد کرنے میں جسے نبیوں کی عمریں گزری، یاد کرنے میں جسے نبیوں کی عمریں گزری، وہ سبق یاد تھا اصغر کو زبانی عباس. محترم جناب کوثر رضوی صاحب کے بعد مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں قاری مسعود رضا صاحب کی خدمت میں کیا آئیں اور اختصار سے اپنا کلام پیش کریں. کربلا جا کے ہوا بند انہی پہ پانی، 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 جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کے پانی، جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کے پانی. مجھ کو مت پینا یزیدوں نے پیا ہے مجھ کو، مجھ کو مت پینا یزیدوں نے پیا ہے مجھ کو، بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کے پانی، بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کے پانی، اور نہر میں پھینک کے پانی سے یہ
عباس نے کہا نہر میں پھینک کے پانی سے یہ عباس نے کہا لے تیرا پھوٹ گیا آج مقدر پانی لے تیرا پھوٹ گیا آج مقدر پانی جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی. آئیے گزارش کرتے ہیں عالی جناب حیدر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. محترم جناب حیدر عباس. کہ منبر پہ جو پڑھے گا قصیدہ حسین کا منبر پہ جو پڑھے گا قصیدہ حسین کا بخشا ہوا اسے ہے یہ رتبہ حسین کا. اور چھوٹا نواسا پشت پہ سجدے میں ہے رسول چھوٹا نواسا پشت پہ سجدے میں ہے رسول دیکھا نمازیوں نے بھی جلوہ حسین کا. آئیے گزارش کرتے ہیں جناب سرور دبیری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. محترم جناب سرور دبیری کہ ہم اپنی جان ہی دے دیں کہ راستہ دیکھیں کہ ہم اپنی جان ہی دے دیں کہ راستہ دیکھیں بتاؤ کون سے جادے کو اختیار کریں بتاؤ کون سے جادے کو اختیار کریں. اور یہ کہہ کے سو گیا تا حد انتظار کے بعد یہ کہہ کے سو گیا تا حد انتظار کے بعد کہ اب امام زمانہ ہی ہوشیار کریں کہ اب امام زمانہ. محترم سرور دبیری صاحب کے بعد میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب مرزا عباس علی دانی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. محترم مرزا عباس علی دانی صاحب. شکریہ. ٹوٹنا ہے غرور ظلمت کا روشنی کا پیام آئے گا اور جیسے آتا ہے صبح کو سورج ویسے میرا امام آئے گا جیسے آتا ہے صبح کو سورج ویسے میرا امام آئے گا. آئیے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں. محترم جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب. برائے تعزیر ظہور امام زمان علیہ السلام نعرہ صلوات 4 بجے سے سماعت فرمائیں. کہ کچھ اتنا کھو گیا ہوں تیرے انتظار میں کچھ اتنا کھو گیا ہوں تیرے انتظار میں خود ہی کو ڈھونڈتا ہوں میں خود کے دیار میں خود ہی کو ڈھونڈتا ہوں میں خود کے دیار میں کہ جس نے نہیں کیا تیرے آنے کا انتظار جس نے نہیں کیا تیرے آنے کا انتظار اس کا شمار ہو گیا 70,000 میں
دنیا اداس مجھ کو نظر آ رہی ہے آج، دنیا اداس مجھ کو نظر آ رہی ہے آج، دلکش نہیں ہے کوئی نظارہ تیرے بغیر، دلکش نہیں ہے کوئی نظارہ تیرے بغیر، او آنکھوں کو خوشگوار بھی منظر ہے ناگوار، اترا ہوا ہے چاند کا چہرہ تیرے بغیر۔ شام غم فراق میں دل کی تڑپ کے ساتھ بیٹھا ہوں انتظار کی دنیا لیے ہوئے، او آ جا کے اب نماز پڑھانے کے واسطے، عیسیٰ کھڑے ہیں تیرا مصلی لیے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں خطیب بیان، خطیب اہل عالی جناب مولانا عمار کاظم زربلی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے اس محفل کے افتتاح کریں۔ قطع بھی ملاحظہ فرما لیں کہ کیوں ہو روپوش ہے میرے مولا، فائدہ کیا ہے دل دکھانے سے، اور پردہ دنیا سے اٹھتا جاتا ہے، تم بھی آؤ اسی بہانے سے۔ برائے تہنیت ولادت باسعادت ولی عصر بخدمت معصومین بآواز بلند صلوات پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ بارہ الہ ولی عصر کا ظہور اس دنیا میں جلد از جلد فرما تاکہ جنت البقیع کی تعمیر نو ہو اور ہم لوگ آسانی سے وہاں پہ زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ بارہ الہ ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام سے بار بار مشرف ہونے کا موقع عنایت فرما۔ بارہ الہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے وجہ قید انہیں رہائی عطا فرما، جو بے لباس انہیں لباس عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو صاحبان روزگار ہیں اس میں خیر و برکت عنایت فرما۔ بارہ الہ تنظیم جعفری کی تمام اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کی زندگی کو طول عطا فرما کہ بہتر انداز سے اس جشن کا قیام اسی طرح سے ہر سال ہوتا رہے۔ آئندہ سال تک کے لیے اس جشن کے قائم ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے برائے سلامتی امام زمن بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وصحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔